السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارا آج کا ناول اچھا لگے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب ہمارا چینل. لیٹس اسٹارٹ. رات پوری طرح سے کائنات پر اتر چکی تھی لیکن چاند آسمان پر ناپید تھا. دسمبر کے دن تھے. آسمان دن رات بادلوں سے ڈھکا رہتا تھا یا برستا رہتا تھا اور وہ دن بھر کی تھکی ہاری اپنے بستر پر لیٹی کمرے کی کھلی کھڑکی سے اس تاریک آسمان کو دیکھے جاتی. وہ تاریکی جو عرصہ ہوا اس کی ذات کا حصہ بن چکی تھی، وہ تاریکی جو اب اس کی ذات تھی، سیاہ سے بھی سیاہ، فقط سیاہ. اس نے اٹھ کر کھڑکی بند کی، کروٹ پر کروٹ بدلنے لگی. مگر ان گزرے ماہوں سال کی طرح نیند آج بھی کہیں منہ چھپائے بیٹھی تھی. وہ کروٹ کے بل بائیں طرف مڑی تو نظر سامنے صوفے پر سیدھا لیٹے ہاشم پر پڑی. اس نے آنکھوں پر بازو رکھا ہوا تھا لیکن پاؤں کا ہلتا انگوٹھا بتا رہا تھا کہ وہ جاگ رہا ہے اور نیند تو نوید ہاؤس کے مکینوں سے پچھلے 2 سالوں سے روٹھی پڑی تھی. اس نے پھر سے کروٹ بدلی تو نظر سامنے دیوار پر لگے کیلنڈر پر پڑی. آج 26 تاریخ تھی، یعنی کہ دسمبر کی 26. ارحم کی برسی کو ایک دن رہتا تھا، یعنی کہ سارے سال کی ذلت کا امتحان ایک دن ہونا تھا اور وہ دن ارحم نوید کی برسی کا ہوتا تھا. کیلنڈر کے ساتھ دیوار پر ارحم اور ہاشم کی دیوار گیر نصب تھی، جو ہاشم کے لیے تو ایک یاد تھی لیکن حیا کے لیے تکلیف کا باعث تھی. دیکھو ارحم، تمہاری محبت بھلا کی طاقتور تھی کہ تم جا کر بھی نہیں گئے تو میری زندگی میں ایسا باب بن ٹھہر گئے ہو جسے نہ زندگی کتاب سے پھاڑ سکتی ہوں اور نہ مٹا سکتی ہوں. اس کا دل سرگوشیوں میں جانے کیا کیا کہتا رہا تھا اور ارحم سے شکوے کر رہا تھا جو محبت کر کے اس پر عذاب نازل کر چکا تھا. محبت دعا ہوتی ہے مگر ارحم کی محبت اس کے لیے بد دعا تھی، سزا تھی اور عذاب تھی. اس نے پھر سے گردن موڑ کر صوفے پر لیٹے ہاشم کو دیکھا جو ایک بازو ابھی آنکھوں پر رکھے ہوئے تھے اور دوسرے ہاتھ سے سینے کو ہلکا ہلکا مسل رہا تھا جیسے اس کی سانس رک گئی. وہ سانس رکی ہی تو تھی. ہاشم نوید کی جان بسی تھی ارحم نوید میں. نوید سجاد کے مر جانے کے بعد ارحم نوید نے ہاشم نوید کو باپ سے زیادہ باپ بن کر پالا تھا. وہ جینے کی واحد وجہ تھا اور ہاشم نوید اپنی ماں کے لیے، اور وہ وجہ ختم ہوئے 2 سال ہونے کو آئے تھے. نیند کی پری جب اس پر مہربان نہ ہوئی تو وہ اٹھ کر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ چکی تھی. نظریں اسی تصویر پر تھی جس پہ وہ دونوں بھائی مسکرا رہے تھے. خوش شرف وہ تصویر زندگی سے بھرپور تھی. اسے ان 2 سالوں میں ہر روز اپنی غلطی کا احساس ہو. اسے ہر دن خود کو کوسا کہ اچھا ہوتا اگر وہ کبھی پاکستانی آئی نہ ہوتی، لیکن بابا کی ایموشنل بلیک میلنگ کی وجہ سے چلی آئی تھی. ہاشم، مجھے پیاس لگی ہے. اس نے لیٹے ہوئے ہاشم کی طرف دیکھا تھا. یہی نہیں تھا کہ وہ اکیلے ڈرتی تھی، ہاں یہ تھا کہ وہ پہلے کی طرح اب بھی ہاشم پر دھونس جماتی تھی اور بدلے میں چپ رہتا تھا. اس کی آنکھیں سب بول دیتی تھی، نفرت کی ہر ایک کہانی. ہاشم نے بازو آنکھوں سے ہٹایا اور بنا اس کی طرف دیکھے اس بات میں سر ہلاتا باہر نکل چکا تھا. اس نے ہاشم کو جاتے ہوئے دیکھا جو کل ہی نوکری سے واپس آیا تھا. اس کی نوکری اسلام آباد میں تھی اور بس اب ارحم کی برسی پر آیا کرتا تھا. ماں کی یاد آتی تو فون پر بات کر لیتا کہ 1-2 ہفتے کے لیے بلا لیتا اور باقی بچی حیا تو وہ کسی گنتی میں ہی نہیں تھی. وہ اپنی ماں کی طرح اسے ذلیل نہیں کرتا تھا لیکن وہ اسے عزت بھی نہیں دیتا تھا جو کہ بطور کزن وہ اسے پہلے دیا کرتا تھا، تب جب وہ حیا کا بیسٹ فرینڈ ہوا کرتا تھا اور حیا اس سے ہر بات شیئر کر لیتی تھی. وہ حیا سے عمر میں 2 سال چھوٹا تھا لیکن ایک اچھا دوست، اور وہ دوستی جب زبردستی کے رشوہ بندی تو نفرت بن چکی تھی. اس نے پانی لا کر حیا کو دیا، خود واپس صوفے پر لیٹ چکا تھا. حیا بھی پانی پی کر چپ چاٹ لیٹ چکی تھی اور ساری رات کروٹیں بدلتے ہی گزرنی تھی. گھر کا سارا راشن ختم تھا اور کل ارحم کی برسی بھی تھی. برسی کے لیے سارے لوازمات ہاشم نہیں لانے تھے مگر گھر کا سودا سلف وہی لاتی تھی. شائستہ بیگم، ہاشم اور ارحم کی ماں گھر باہر کا کام اسی سے کرواتی تھی. ہاشم گھر پر نہیں ہوتا تھا اور ارحم اب تو تھا ہی نہیں. ذمہ داریاں حیا کے کندھوں پر تھیں. اسٹور سے سامان لے کر وہ ایک سبزی کی ریڈی پر کھڑی سبزیاں پر رکھ رہی تھی. شروع میں جب وہ بازار آتی تو سامان خریدتے بھاؤ تاؤ کرتے رو پڑتی تھی. وہ جسے سبزیوں کے نام تک نہیں پتہ تھے، اب قیمتیں بھی حفظ ہو چکی تھیں. شروع سے ہی اچھا کھانے اور اچھا پہننے کی بہت شوقین تھی. انواع و اقسام کے کھانوں کو اس کی ٹیبل پر ڈھیر ہوتا تھا. باورچی پر کر رکھتی جو مٹن اور چکن کی ریسیپیز بنا سکے. اس کے ڈریسنگ سینس کی دنیا تعریف کرتی تھی. بڑی بڑی آنکھوں اور بھرے بھرے سوکھ گالوں، زندگی سے بھرپور مسکراہٹ والی حیا جہانگیر کہ سہ پاری نہ ہو چکی تھی. کوئی پرانا جاننے والا دیکھتے تو یقین نہ کر پاتا کہ یہ وہی حیا ہے. حیا جہانگیر جس کی خوبصورتی اور اسٹائل کا متعارف ایک جہان تھا. اب تو آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے، گال پہ چکنے شروع ہو چکے تھے، ہونٹ سوکھ چکے تھے. اعلیٰ ڈریسنگ سینس والی حیا جہانگیر اب سال کے 11 مہینے سفید کپڑوں میں ہوتی تھی. وہ سفید کپڑے جو اب بوسیدہ ہو کر پھٹنے کے قریب تھے. وہ بال جن کا وہ ہر مہینے ٹریٹمنٹ کرواتی تھی اب عرصہ ہوا روکھے پھیکے ہو چکے تھے اور ہر وقت مضبوط چوٹی میں بندھے رہتے تھے. پریوں سی حیا جہانگیر اب عام سے گھرانے کی عام سی عورت تھی. وہ عورت جسے ایک قاتلہ کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. وہ سبزی خرید کر فٹ پاتھ کے کنارے چلنے لگی. دونوں ہاتھوں میں سامان کے شاپرز تھے. سفید دوپٹہ مفلر کی طرح گلے میں پڑا ہوا تھا. وہ نظر جھکائے پاؤں گھسیٹتے چل رہی تھی
جب اس کے پاس سرخ رنگ کی کار آ کر رکی اور پھر کار سے 3 پیس سوٹ میں گاگلز پہنے خوبرو سے مرد باہر نکلا۔ اگلے سیکنڈ میں وہ اس کے روبرو تھا۔ حیا نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا اور سامنے موجود شخص کو دیکھ کر وہ ٹھہری تو گئی تھی، آنکھوں میں نمی سی تیری تھی۔ سامنے والے کی آنکھیں بھی شدید ڈبڈبائی تھیں۔ گاگلز اتار کر اس نے انگلیوں کو پرسے آنکھوں کے کنارے صاف کیے تھے۔ آنکھیں میچتے حیا نے نمی کو اندر دھکیلا تھا، ہونٹ چباتے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اب وہ دانستہ بھی اس شخص کو دیکھتی تو ریت کے معنی بکھر کر رہ جاتی۔ وہ شخص جسے اس آخری دن کے بعد آج پہلی بار دیکھا تھا، وہ آخری دن جو رخصتی سے 1 دن پہلے کا تھا، وہ دن جس دن وہ رو پڑا تھا، وہ دن جب دونوں کی 5 سالہ محبت کے راستے جدا ہو چکے تھے۔ کیسی ہو حیا؟ یہ رسمی سے سوال بس اس بات کا آغاز تھا، ورنہ وہ جانتا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی ٹھیک نہیں ہے۔ اچھی ہوں، اسے لہجے کو مستحکم رکھنا چاہتا مگر ہائے افسوس، ایک آنسو اس کے ضبط کی توہین کر چکا تھا۔ میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، اس سے سامان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تھا۔ حیا نے فوراً سے ہاتھ پیچھے کی۔ وہ اپنی ذمہ داریاں خود نبھانا چاہتی تھی، وہ اپنے کیے کی سزا خود بھگتنا چاہتی تھی۔ میں تمہیں یاد کرتا ہوں حیا، بہت زیادہ یاد کرتا ہوں۔ بدحالیہ اوڑے اس شخص کی آواز میں اوس اترنے لگے تھے۔ وہ سر جھٹک کر مسکرائی۔ اور مجھے اپنا ماضی یاد کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ اس نے سچ بولا تھا، اگرچہ سچ تلوار تھا جو سننے والے کو کاٹ ڈالتا تھا۔ دونوں کے درمیان کتنی دیر تک خاموشی چھائی رہی تھی۔ اس خاموشی کو موٹر سائیکل کی بہنگم آوازیں توڑا تھا۔ حیا نے رخ موڑ کر دیکھا، موٹر سائیکل سوار ہاشم نوید تھا جس کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے۔ حیا نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ اچھے دوست کو شوہر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ آپ کے ماضی سے واقف ہوتا ہے، اور ایک شوہر بیوی کا ماضی فراموش نہیں کر سکتا۔ ہاشم نوید جانتا تھا کہ حیا جہانگیر عمر سلطان سے محبت کرتی اور آج دونوں کو یوں سر ایک دوسرے کے روبرو کھڑے دیکھ کر وہ غصے سے بل کھا کر رہ چکا تھا۔ عمر سلطان کو نظر انداز کرتا اسے بائک سے اتر کر حیا سے شاپرز پکڑے بائک پر رکھ دیے۔ حیا پیچھے بیٹھی تو بائک بھگاتا اندر لے گیا۔ پیچھے کھڑا مسافر اسے جاتا دیکھ رہا، وہ مسافر جو ٹھکانے تلاش کر رہا تھا، اور ٹھکانہ بھی حیا جہانگیر کی زندگی میں۔ موٹر سائیکل تیز رفتاری سے سڑک پر بھاگ رہی تھی، اتنی تیز کہ اسے اپنے گلے سے اڑتے دوپٹے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑنا پڑا۔ بائک سڑک سے ہوتی ہوئی کچی سڑک پر اتری، پھر گلی میں داخل ہو کر آسمانی رنگ کے گیٹ کے سامنے رک چکی تھی۔ حیا نے اتر کر شاپرز پکڑنے چاہے تو ہاشم نے سختی سے اسے اندر جانے کا کہہ دیا، تو وہ اندر چلی گئی۔ ہاشم نے موٹر سائیکل گیٹ سے اندر کر کے گیٹ بند کیا اور سامان کے سارے شاپرز لا کر کچن میں رکھے۔ اس وقت دن کے 11 بج رہے تھے اور شائستہ بیگم اس وقت سوئی ہوئی تھی۔ واپس سیدھا اپنے کمرے میں آیا جہاں حیا واش روم سے منہ دھو کر نکل رہی تھی۔ بیڈ پر پڑے دوپٹے سے اس نے اپنا منہ پوچھا۔ پھوپھو سوئی ہوئی ہیں؟ تم نے ناشتہ نہیں کیا ہوگا، میں ناشتہ بناتی ہوں۔ اس کے ہر انداز سے بے نیازی جھلک رہی جیسے کچھ دیر پہلے جو ہاشم نے اسے اس کے محبوب کے ساتھ کچھ معنی نہ رکھتا تھا۔ ہاشم نے اس کی کلائی پکڑ اسے اپنے روبرو کیا تھا۔ حیا تو اس کی حرکت پر حیران ہوئی تھی کہ شادی کے ان 2 سالوں میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ اس سے بات کرتا، حتیٰ کہ ہاتھ پکڑتا۔ کیا کر رہا تھا وہ تمہارے ساتھ؟ اس کے اندر کا مرد جاگا تھا، وہ مرد جو ایک شوہر تھا، جو کبھی حیا کا بہترین دوست تھا، جو حیا کی محبت کی داستان سے الف سے یہ تک واقف تھا۔ کیسے بات کر رہے تم ہاشم؟ حیا نے اپنی کلائی چھڑوانی چاہی تھی مگر ہاشم کی گرفت مضبوط تھی۔ اس کی کوشش بس کوشش رہ گئی۔ وہ شخص اور تم ایک ساتھ کیوں تھے؟ وہ دبا دبا سے چیخا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں سب گوشی بھی دوسرے کمرے تک جاتی تھی اور وہ اپنی ماں کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ اب کہ وہ غرائی تھی، ہاشم کی نگاہوں سے شعلے نکلنے لگے۔ تمہارا شوہر ہوں حیا بی بی۔ واو، ان 2 سالوں میں مجھے تمہاری ماں نے اپنے لہجے اور تم نے اپنی آگ اگلتی آنکھوں سے مجھے فقط ایک ہی بات بتائی ہے کہ میں ایک قاتلہ ہوں، میں ارحم نوید کی قاتلہ ہوں، میں اس گھر کی نوکرانی ہوں۔ تو آج تمہیں یہ کیوں یاد آیا کہ میں تمہاری بیوی ہوں؟ تمہیں یاد ہے میں تمہاری بیوی ہوں؟ ہاشم کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی، اسے بے اختیار نگاہیں چوڑائی تھیں۔ حیا نے اس کا گریبان پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اگر میں تمہاری بیوی ہوں تو مجھ پر وہ سوگ فرض کیوں کیا گیا ہے جو ایک بیوہ پر ہوتا ہے؟ میں اگر تمہاری بیوی ہوں تو میں ارحم کی بیوہ کی طرح 2 سال سے سوگ میں کیوں ہوں؟ میں تمہاری بیوی ہو کر ایک بیوہ کی سی زندگی پچھلے 2 سال سے گزاری ہوں۔ اگر میں تمہاری محرم ہوں تو ایک نامحرم کا سوگ مجھ پر کیوں کر لازم ہے؟ میں اگر شادی شدہ ہوں تو میری زندگی سیاہ اور سفید میں کیوں کر قید ہے؟ اس کا گریبان پکڑتے وہ ان 2 سالوں میں آج پہلی بار چیخی تھی جو اس پر گزر رہی تھی، بول پڑی تھی۔ آپ پر یہ سوگ آپ کی غلطی کی پاداش میں آپ پر فرض کیا گیا، آپ کے گناہ کی سزا ہے جو آپ کو سیاہ اور سفید کے چکر میں قید کر دیا گیا۔ اپنے بھائی کو نہ مارا ہو تو آج سب کی زندگی مختلف ہوتی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ کیا کرتا ہے جو اپنے بھائی کو بھولتا ہی نہیں تھا، وہ بھائی جو کبھی باپ سے اچھا لگتا تھا اور کبھی دوست سے اچھا لگتا تھا۔ میں نے نہیں مارا ارحم کو، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ مجھے کیوں ایک ایسی غلطی کی سزا دے رہے ہو جو میں نے کی ہی نہیں ہے؟ میری زندگی اپنے مرے ہوئے بھائی کے بدلے کیوں تباہ کر رہے ہو تم؟ وہ چلا اٹھی تھی، اتنا تیز کہ شائستہ بیگم بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ ہاشم صوفے پر ڈھہ گیا تھا۔ حیا کی آنکھ سے ایک قطرہ، فقط ایک قطرہ پانی نکلا تھا۔ وہ آج عمر سلطان کو دیکھ کر آئی تھی، وہ آج اپنے محبوب کو دیکھ کر آئی تھی، وہ عمر سلطان جس سے 5 سالہ بلا ناغہ اس سے محبت کی تھی، اور اس محبت کا رازدار ہاشم تھا۔ وہ ہر بات ہاشم کو بتاتی تھی، وہ ہر محبت نامہ ہاشم کو دکھاتی تھی، اور آج وہ محبت اس سے چند قدم کے فاصلے پر بھی بڑی دوری پر تھی۔
کیوں چلا رہی ہے منحوس لڑکی؟ شائستہ بیگم نہایت غصے سے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ انہیں حیا کا بولنا چیخنا تھا کہ اس کی شکل سے بھی نفرت تھی۔ وہ جب بات کرتی تھی تو حیا کے لیے حقارت ہی حقارت ہوتی تھی۔ کچھ نہیں ہوا اماں، چلے اماں آپ۔ شائستہ بیگم ہاشم کو لیے باہر چلا چکا تھا اور اس کی نگاہیں پلٹ کر کمرے میں آویزہ اس فوٹو فریم تک گئی جس پہ وہ تھا، جس میں ارحم نوید تھا، وہ ارحم نوید جو مر کر اس کی زندگی عذاب کر چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ مرے ہوئے سے نفرت نہیں کرتے، لیکن اس وقت اس پل حیا جہانگیر نے ارحم نوید سے شدت سے نفرت کی تھی۔ اس کی آنکھیں صحرا تھی تو چہرہ پتھریلا، جذبات ان 2 سالوں میں اس کے اندر سے کہیں رخصت ہو چکے تھے، اور یہ تب ہوا جب وہ رخصت ہو کر اس گھر میں آئی تھی۔ وہ دن جو لڑکیوں کے اندر زندگی جگاتا ہے، اس دن زندگی اس کے وجود پہ مر چکی تھی، اور زندگی کو اس کے اندر مرے 2 سال ہو چکے تھے۔ وہ الماری کے پٹ کھولے خالی خالی نظروں سے ان 2 رنگوں کو دیکھ رہی تھی جن کے گرد پچھلے 2 سال سے اس کی زندگی گھوم رہی تھی۔ وہ 2 رنگ سیاہ اور سفید تھے۔ سفید رنگ جو اس کی زندگی کو بے رنگ کر کے اس پر مسلط کر چکے تھا۔ سیاہ جو سوگ کی علامت تھی، وہ سوگ جو کرنا اس پر فرض تھا۔ اسے سیاہ لباس سے کالر پہن لیا، بالوں کی چوٹی باندھ کر دوپٹے کو اچھے سے سر پر لیا اور ڈریسنگ ٹیبل کی دراز سے سیاہ رنگ کی ڈائری نکالی۔ اس کی زندگی میں موجود ہر شے سیاہی تو تھا، اور بقول ہاشم نوید کے وہ دل کی بھی سیاہ تھی۔ 28 دسمبر 2016 ارحم نوید کی جدائی کا دن۔ 2 سال گزر چکے تھے اس قیامت سے مشابہت رکھتے اس دن کو جو حیا کی زندگی میں بھی طوفان لایا تھا۔ اس نے پین نکالا اور آج کی تاریخ نوٹ کی۔ کمرے کا دروازہ کھولا، اسے پلٹ کر نہیں دیکھا کیونکہ جانتی تھی آنے والا ہاشم نوید ہے۔ وہ بھی سیاہ لباس دیوتن کیا ہوا تھا کیونکہ آج 100 کا دن تھا۔ نوید ہاؤس میں 28 دسمبر 100 کا دن تھا کیونکہ اس دن ارحم نوید مرا تھا اور ساتھ حیا جہانگیر کی سانسیں بھی چھین گیا تھا، اس کا مجازی خدا جس کے ساتھ اسے 2 سال پہلے بیاہ گیا تھا۔ لیکن اسے یاد نہیں پڑتا تھا کبھی ہاشم نے اسے کبھی نظر اٹھا کر دیکھا۔ وہ تو 2 دن کی دلہن کو چھوڑ کر گیا، ان 2 سالوں میں دوسری بار آیا تھا۔ حیا کو بھی دلچسپی نہیں تھی کہ اسے دیکھتا ہے یا نہیں، لیکن اپنی بے وقتی پر تکلیف ہوتی تھی، شدید تکلیف۔ ہاشم، اس کلموہی قاتلہ کو بول کے باہر دفع ہو۔ یہ آواز ہاشم کی ماں کی تھی۔ حیا کے لیے دنیا جہان کی نفرت اس چھوٹے سے گھر کے مکین میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اور کیوں کرنا ہوتی، قاتلہ تھی وہ، اور اس گھر کے لاڈلے سپوت ارحم نوید کی۔ حیا نے ڈائری بند کر کے دراز میں ڈالی اور روٹین کے مطابق ذلیل ہونے باہر چلی گئی تھی۔ ہاشم نے پلٹ کر اسے جاتا ہوا دیکھا، لیکن ان آنکھوں میں دیکھنے جیسا کچھ نہیں تھا۔ ان آنکھوں میں ایسا کچھ تھا کہ اگر بس میں ہوتا تو وہ حیا جہانگیر کو قتل کر ڈالا تھا۔ وہ حیا جہانگیر جو معاشرے میں ہاشم نوید کہلاتی تھی۔ ہاشم نے انگلی کے اوپر سے بے اختیار کمپٹی کو سہلایا تھا۔ وہ خود شاید شدید مشکل میں تھا۔ وہ جو ایک فیصلہ گلے کا توق بن چکی تھی، وہ یہ فیصلہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ماں کے مجبور کرنے پر اسے حیا سے شادی کر لی تھی۔ اور وہ تو تب حیران ہوتا کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ماں حیا کو بہو بنانا چاہ رہی ہے، لیکن نہیں، وہ تو اسے تکلیف دینا چاہتی تھی۔ وہ بہو نہیں، نوکرانی چاہتی تھی، ایسی سوگ زدہ نوکرانی جسے وہ ہر پل اور پل پل اذیتیں، اور پہلی اذیت کی شروعات شادی سے تھی کیونکہ عمر سلطان اتنی پاور رکھتا تھا کہ کچھ بھی کر کے حیا جہانگیر کو ارحم نوید کے مرڈر کیس سے باہر نکال لیتا، اور پھر وہ حیا ایک اچھی زندگی جیتے جو کبھی بھی قابل قبول نہ تھی۔ ہاشم چلتا ہوا فریم تک آیا، وہ فریم جس میں ماضی مسکراتا تھا، خوشی کی نوید سناتا تھا، زندگی سے بھرپور گیت گاتا تھا۔ اور اس سکون بھرے ماضی میں پتھر تب پڑا تھا جب حیا جہانگیر پاکستان آئی تھی۔ وہ حیا جہانگیر جس سے ارحم نوید نے بے تحاشا محبت کی تھی، اتنی محبت کہ اس محبت نے پھر اس کی جان لے لی۔ دیکھو بھائی، کیا کیا ہو رہا ہے، اور اس ہونے میں آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ وہ کہتی ہے کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ سارا قصور اسی کا تو ہے۔ سارا قصور حیا جہانگیر کا، جس کی محبت نے ایک شخص کو مار دیا، اور کل ایک شخص زندہ لاش بنا راستے میں کھڑا تھا اور بچا میں نے تو کبھی اسے حاصل کرنے کے لیے اس سے محبت کی ہی نہیں تھی۔ وہ تصویر پر ہاتھ پھیرتا سرگوشیاں کر رہا تھا، وہ سرگوشیاں جو وہ 2 سال سے اپنے مرے ہوئے بھائی سے کر رہا تھا۔ ارحم نوید کی برسی کا دن گزر چکا تھا، 28 دسمبر گزر چکا تھا، اور اب نیا سال آنے والا تھا۔ وہ نیا سال جو نوید ہاؤس کے مکینوں کے لیے صرف 2 سال پہلے تب آنے والا تھا جب ارحم نوید زندہ تھا، موجود تھا ان سب میں۔ وہ اس چھوٹے سے گھر میں خوشیاں اچھلتی کودتی تھی۔ نوید صاحب کی وفات تب ہوئی جب ارحم کالج میں تھا، اور پھر باپ کے بعد اس پر ذمہ داریاں پڑی تھیں۔ ہاشم چھوٹا تھا، ابھی 8ویں کلاس میں تھا۔ ارحم نے کالج چھوڑ دیا اور چھوٹی موٹی نوکریاں کرنے لگا جس سے وہ اپنا اور ماں کا پیٹ پال رہا تھا۔ ساتھ ساتھ اسے پڑھائی بھی جاری رکھی، مگر ذمہ داریوں میں ڈوبے ہر انسان کی طرح معمولی نمبروں سے پاس ہوتا تھا۔ پھر وہ کچھ اس طرح مہربان ہوا کہ اس کو گورنمنٹ جاب مل گئی۔ گھر کے حالات پہلے سے قدرے بہتر ہو چکے تھے۔ پہلی تنخواہ پر گھر میں قرآن خوانی کروائی گئی، رشتہ داروں کو بلوایا گیا، وہیں پہلی بار حیا جہانگیر آئی۔ وہ ارحم کے ماموں کی بیٹی تھی جو عرصے دراز سے ملک سے باہر مقیم تھے، اور وہ پہلی بار کا آنا ارحم جہانگیر کے دل میں اٹک کر رہ چکا تھا۔ حیا دوستانہ طبیعت کی مالک تھی، برعکس اپنی چھوٹی بہن کشمالہ کے۔ بہت جلد وہ نوید ہاؤس کے مکینوں کے ساتھ اٹیچڈ ہو گئی تھی، اور سب سے زیادہ دوستی اس کی ہاشم سے ہوئی تھی۔ ہاشم ان دنوں گریجویشن کر رہا تھا، وہ حیا کا بیسٹ فرینڈ بن چکا تھا، اور پھر حیا اسے اپنی محبت کی طویل داستانیں سنانے لگی۔ وہ داستان جس میں ایک شہزادہ تھا، عمر سلطان، اور شہزادی تھی حیا جہانگیر۔
اپنی محبت کی داستان کا پہلا صفحہ سناتے بہت خوشی، اور اس دن ہاشم نوید نے خود کو خوش فہمیوں کے جال سے باہر نکالا کہ حیا جہانگیر اس سے بھلا کیسے محبت کر سکتی ہے، کہاں عمر سلطان سا شہزادہ اور کہاں وہ ایک عام سا شخص۔ اس دن کے بعد ہاشم نوید نے حیا جہانگیر سے بس محبت کی اور بہت محبت کی، لیکن کبھی اسے اپنا آنے کا نہیں سوچا۔ وہ اس کے لیے خوش تھا کہ وہ عمر سلطان کے ساتھ خوش ہے، لیکن اس میں درار تب بڑھی جب ایک شام اس نے ارحم نوید کی ڈائری سے ایک تصویر نکالی۔ وہ تصویر جو حیا جہانگیر کی تھی، اس کو بہت رویا تھا، اتنا کہ جتنا وہ عمر سلطان کے وجود کا سن کر نہیں رویا تھا۔ اس کی جان بستی تھی ارحم میں، اور ارحم کی اب حیا جہانگیر میں بسنے لگی تھی۔ وہ اس دن رویا کہ ایک دن اس کا بھائی یوں رو دے گا جب جانے کا کہ ایک عمر سلطان بھی ہے کہانی میں، جسے حیا جہانگیر پاگلوں کی طرح پیار کرتی ہے۔ حیا جہانگیر ایسی ہی تھی کہ کسی کو بھی اسے محبت ہو سکتی تھی، لیکن حیا جہانگیر ایسی نہیں تھی کہ کسی بھی ارحم نوید یا ہاشم نوید کو مل جاتی۔ وہ حیا جہانگیر تھی جو عمر سلطان کے لیے بنی تھی۔ حیا جہانگیر صرف عمر سلطان جیسے شہزادے کے نصیب میں تھی، اور پھر ایک دن وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، جس کا سوچا نہیں تھا کہ وہ ہوگا۔ حیا جہانگیر کو پاکستان شفٹ ہوئے کوئی 2 سال ہوئے تھے کہ اس کے باپ کی موت ہو چکی، اور پھر فقط 1 سال بعد ارحم نوید مر چکا تھا۔ وہ ارحم نوید جو نوید تھا، اس کے 2 افراد کے جینے کی وجہ تھی۔ ہاشم جاب کے سلسلہ میں اسلام آباد میں تھا جب اسے یہ خبر ملی تھی کہ کراچی آنے پر معلوم ہوا کہ ارحم نوید کی موت حادثاتی نہیں تھی، وہ ایک قتل تھا، اور قاتلہ حیا جہانگیر تھی۔ سارے شواہد حیا جہانگیر کے خلاف تھے، اسے گرفتار کر لیا گیا۔ عمر سلطان نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا حیا کو بچانے کے لیے، اور قریب تھا کہ وہ حیا کو اس کیس سے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیتا۔ شائستہ بیگم نے صلح کر لی، وہ صلح جو قید کی شروعات تھی، وہ صلح جس کے دستخط ہاشم نوید اور حیا جہانگیر کے نکاح کی دستخط کے ساتھ ہوئے تھے۔ بازی پلٹ چکی تھی، عمر سلطان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا تھا، کچھ نہیں بچا تھا۔ حیا جہانگیر ہاشم نوید کی قسمت میں لکھ دی گئی تھی۔ رات 10 بجے کا وقت تھا۔ ہاشم اور شائستہ بیگم دونوں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھ رہے تھے، جب ٹی وی پر کسی نے خوبصورت انداز میں یہ نظم پڑھی تھی۔ ہاشم نے کنکھیوں سے چائے کا کپ اٹھاتی حیا کو دیکھا تھا، جسے وہ بھی پرانے سب نقش مٹانا چاہ رہا ہو، لیکن یہ بس میں نہ ہو۔ وہ بھی ایک نئی جنوری کا آغاز کرنا چاہتا تھا، اور یہ بس میں نہیں تھا، کیونکہ 80% مردوں کی طرح وہ بیوی اور ماں میں سے ماں کو چنتا تھا، اور اس بیوی کو کیسے چنتا جس پر قتل کا الزام تھا، اور قتل بھی ایسے کہ اس قتل نے ہاشم نوید کو یتیم کر دیا۔ کپ اٹھا کر جاتے ہوئے حیا نے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ اتنی دیر سے اس کی نظریں خود پر جمی محسوس کر سکتی تھی، اور اسی پل حیا نے دیکھا کہ ایک نیا سال اپنی شریک حیات کے ساتھ گزارنے کی چاہ اس کی آنکھوں میں امٹ امٹ کر آ رہی تھی۔ کئی جگنو تھے جو جل کر اور پھر بجھ کر مر گئے تھے۔ ہاشم نے نگاہوں کا زاویہ بدلا، جو وہ 2 سال سے ایک دوسرے کے ہو کر بھی ایک دوسرے کے نہیں تھے، تو خدا کا فیصلہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے نہیں ہیں۔ قسمت لکھی جا چکی تھی، حیا جہانگیر ہاشم نوید کو کبھی بھی نہیں ملے گی، چاہے وہ اس کے نام پر ہو یا اس کی ہو۔ حیا کپ لیے وہاں سے نکلی اور کچن میں کپ دھو کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ باہر لوگوں کا شور سنائی دے رہا تھا، دنیا نئے سال منانے کو اتاولی ہو رہی تھی، اس پر تو وہ گزرے سال ہی ٹھہر چکے تھے۔ وہ کارپیٹ پر بیٹھ گئی، ڈریسنگ ٹیبل کے سب سے آخری دراز کھول کر سیاہ رنگ کا ایک بیگ نکالا اور پھر اسے کھولنے لگی۔ بیگ سے سرخ رنگ کی ایک ڈائری نکلی تھی۔ سرخ رنگ اسے ہمیشہ سے بہت پسند تھا، اتنا پسند کہ اس کی زندگی کی ہر شے میں سرخ کا دخل تھا، لیکن ان 2 سالوں میں سرخ رنگ کو بھول بیٹھی تھی۔ لیکن اس دن عمر سلطان کو سرخ رنگ کی کار میں دیکھ کر اسے ماضی کی لالی ضرور یاد آئی تھی۔ اسے یاد تھا کہ عمر سلطان کو سرخ سے چڑھ تھی، لیکن وہ اس کے لیے اپنی زندگی میں سرخ رنگ کو جگہ دینے لگا تھا۔ عمر سلطان کا لیپ ٹاپ سیاہ سے سرخ ہوا تھا، اس کی بیڈ شیٹ فقط سرخ رنگ کی ہو گئی تھی، اور پھر حیا کی فرمائش پر سے گاڑی بھی سرخ لے لی تھی۔ حالانکہ اسے شدید چڑھ تھی سرخ رنگ سے، لیکن جب محبت ہوتی ہے تو محبوب کو پسند ہر شے پسند ہوتی ہے۔ حیا نے ڈائری کے کور پر ہاتھ پھیرا، یہ ڈائری اسے عمر نے دی تھی۔ عمر کہتا تھا کہ حیا اس کی ماروی ہے۔ کہیں بہت پہلے جب ماروی عمر کو ٹھکرا چکی تھی تو محبت کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی، اس لیے محبت نے صرف محبت کے واسطے عمر ماروی کو پھر سے جنم دیا، اور اب کی بار عمر ماروی الگ نہیں ہوں گے، لیکن محبت چاہے کتنی بھی بار جنم لے لو، ان کی قسمت جدا ہی ہے۔ اسے ڈائری کھولی، ڈائری کے پہلے صفحے پر سرخ روشنائی سے حیا اور عمر لکھا تھا۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکل کر عمر کے نام پر گرا تھا۔ اسے وہ تمام سال یاد آئے جن کی شروعات اس نے عمر کے ساتھ کی تھی۔ اس نے صفحہ پلٹا، اگلے صفحے پر 2 سوکھے سرخ پھولوں سے محبت کی داستان رقم تھی۔ وہ داستان جو قدیم تھی، بہت قدیم، وہ فقط پھول نہیں تھی۔ اس نے بھری بھری آنکھیں اٹھا کر دیوار پر آویزہ تصویر کو دیکھا۔ اسے لگا کہ ارحم نوید مسکرا رہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ حیا سلطان، تم مجھے نہیں ملی تو کیا ہوا؟ تمہیں بھی تو عمر سلطان نہیں ملا۔ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ ارحم نوید، تمہیں مرنا نہیں چاہیے تھا، تمہیں جی کر مجھ سے تکلیف سہنی تھی، تمہیں بار بار جدائی کا کرب جھیلنا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بے شمار آنسو نکلے، وہ آنسو جن پر پچھلے 2 سال سے بند باندھے بیٹھی تھی، لیکن عمر سلطان کا سامنے آنا اس کے ضبط کو توڑ چکا تھا۔ اسے آج بھی محبت تھی، اور بے تحاشا محبت تھی عمر سلطان سے، مگر افسوس قسمت جدائی تھی، اور مقام کچھ ایسا تھا کہ اب ملن ہو جاتا تو وہ نری رسوائی تھی۔
آج نئے سال کا پہلا دن تھا۔ محلے سے بچوں کے پٹاخے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ صبح فجر کی اٹھی کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ سیاہ لباس دھو کر الماری میں اگلے دسمبر کے لیے رکھ چکی تھی۔ سفید جوڑا پھر سے اس کے تن پر تھا، وہ سفید جو کفن تھا، وہ سفید جوڑا جو پھندا تھا، جو 2 سال سے اس کے گلے میں پڑا ہوا تھا، مگر نہ مرنے دے رہا تھا اور نہ جینے دے رہا تھا۔ کچن سے فارغ ہو کر اسے دھوپ پر پڑے سارے کپڑے اتار کر طے کیے اور ہاشم کے کپڑے اسی کرنے کے لیے اسٹینڈ پر رکھے۔ وہ کل واپس جا رہا تھا۔ اماں اب تک تو بہت سا خیال رکھنا، کل میں جا رہا ہوں۔ وہ شائستہ بیگم کی دوائیاں لے کر آئے تھے اور اب ان کو کھلانے کے بعد ہدایت جاری کر رہا تھا، اپنے آفس کال کر کے ہفتہ 10 دن اور چھٹیاں مانگ لو۔ کیوں اماں؟ تمہاری شادی کی تاریخ طے کرنے جانے اور پھر شادی بھی۔ شائستہ بیگم کی بات پر ہاشم نے اچنبے سے اپنی ماں کو دیکھا۔ آیا کہ شرٹ استری کرتے ہاتھ ایک سیکنڈ کو رکے تھے اور پھر سے شرٹ پریس کرنے لگی۔ ہاشم نے نگاہ اٹھا کر حیا کو دیکھا، جس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، تو گویا 2 سال کا یہ رشتہ نام نہاد تھا تو نام نہاد ہی تھا۔ ماں کیسی باتیں کر رہی ہو؟ آپ میری شادی کر تو چکی ہو۔ چاہے حیا اس کے بھائی کی قاتلہ تھی، اس کی ماں کے لیے ایک بدلہ تھی، لیکن بیوی تو تھی نا اس کی۔ حیا وہ لڑکی تھی جسے اسے بہت شدت سے چاہا تھا، بہت محبت کی تھی۔ یہ شادی نہیں، سزا تھی، اور سزا صرف اس قاتلہ کے لیے۔ تم میرے بیٹے اور بیٹے کو زندگی سزا نہیں جینے دے سکتی، شائستہ بیگم نے کہا۔ چاہے جیسے بھی ہو، جن حالات میں بھی ہوئی ہو، وہ میری بیوی ہے اماں۔ میں اس کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ شرعاً اور قانونی یہ جائز نہیں ہے۔ اس نے پھر سے ٹال مٹول سے کام لینی چاہی تھی۔ اس بات پر شرٹ ہینگ کرتی حیا مسکرائی تھی۔ وہ اس کو گریز سمجھ رہی تھی۔ شرٹ کو سٹینڈ پر ہینگ کر کے وہ کمرے میں آئی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہاشم، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے اور میں تحریری اجازت نامہ دینے کو بھی تیار ہوں۔ شائستہ بیگم نے ہاتھ جلا کر اسے دفعہ دور کیا تھا۔ ہاشم نے ہونٹ کاٹتے بے بسی سے حیا کو دیکھا اور پھر اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ یہ طے تھا کہ فیصلہ ماں کو کرنا تھا، ہمیشہ کی تھا، لیکن وہ اس بار کے فیصلے پر کام اٹھا تھا۔ کچھ بھی تھا، بس اتنا تھا کہ وہ حیا جہانگیر جس سے اسے بے تحاشا محبت کی تھی، وہ اس کی تھی، اور چاہے حیا جہانگیر نے عمر سلطان سے بے تحاشا محبت کی تھی، لیکن وہ کچھ یوں تھا کہ اب صرف اور صرف ہاشم نوید اس کا تھا۔ بے بس نگاہوں سے سارا دن حیا کو تکتا اور اگلے دن ماں کے آگے سر جھکا کر اسلام آباد واپس چلا گیا تھا۔ شائستہ بیگم بیٹے کے اقرار پر خوشی سے پھولے نہ سماتی، سیدھی اپنے نند کے گھر جا پہنچی تھی۔ حیا کو تو کوئی اعتراض تھا ہی نہیں، وہ دیا کو جانتی تھی، اور ایسا تھا کہ جب وہ پاکستان آئی تھی تو شائستہ پپو کے گھر میں یہ چھوٹی شرمائی لجائی سی لڑکی اسے بہت پسند آئی تھی۔ وہ گزرتے وقت کے ساتھ حیا نے اس کی آنکھوں میں امٹتے محبت کے 1000 رنگ بھی دیکھے اور ہاشم نوید کی بیزاری بھی دیکھی، لیکن جب اب پپو نے کہا ہے تو حیا کو لگا کسی کو تو محبت ملنی چاہیے۔ اب جب سب خالی ہاتھ رہ جائیں گے تو محبت پڑھائے گا کون؟ شائستہ بیگم رکشہ لے کر آئی تھی اور پورے محلے میں مٹھائی بانٹنے کے بعد ریسیور کان سے لگا کسی سہیلی کے ساتھ جلے دل کے ساتھ پپولے پھوڑ رہی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم سائمہ، بس میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹا خوش اور منحوس لوگوں سے دور ہے۔ منحوس کل موہی میرا ایک بیٹا تو کھا گئی، دوسرے بھی ہڑپنے کے چکر میں، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ آواز کو جان بوجھ کر اونچا کرتے وہ اس کو تکلیف دینا چاہ رہی تھی۔ پوچھا لگاتی حیا کے ہاتھ پل بھر کر رکے اور مزید رگڑ رگڑ کر فرش صاف کرنے لگی۔ کبھی کبھی تو شائستہ بیگم کی باتوں پر اس کے کان سے دھواں نکل آتا تھا، لیکن ایک چیز تھی، برداشت، جو اسے ہر حال میں کرنا تھا۔ ہاں، اتنی سونی ہے میری دیا بیٹی، اوپر سے کم عمر بھی ہے، میرے بیٹے کے ساتھ اچھی لگتی ہے۔ اس کا نشانہ اب حیا کی عمر تھی، جو بہت زیادہ تو نہیں تھی، لیکن ہاشم سے تو زیادہ ہی تھی۔ ہونٹ کاٹتے اسے پونچھا نچوڑ کر دیوار پر ڈالا اور پنکھا فل سپیڈ سے چلا دیا۔ ارے منحوس ہو رہا، تم چاہتی ہی کہ میں مر جاؤں تاکہ اس گھر پر راج کر سکو۔ جنوری کے مہینے اور کڑک دار دھوپیں بھی بھلے کی سردی۔ شائستہ بیگم کی بوڑھی ہڈیاں کانپ اٹھی تھی۔ حیا زیر لب مسکرائی تھی مگر بولی کچھ نہیں، اور نہ ہی پنکھا بند کیا۔ شائستہ بیگم نے ریسیور کریڈر پر رکھا اور تخت کے نیچے پڑا اپنا جوتا اٹھا کر تاک کر حیا کو مارا، جو سیدھا حیا کی کمر پر لگا تھا۔ کراہ کر رہ گئی کہ پھپھو کا آخری ہتھیار تشدد ہی ہوتا تھا۔ حیا نے آگے بڑھ کر پنکھا بند کیا اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ جب شائستہ بیگم نے اسے پکارا، اے لڑکی کہاں جا رہی ہو؟ جو کچھ کچن میں برتنوں کا ٹوکرا پڑا ہے نا، وہ کون دھوئے گا؟ پھپھو پچھلی پگڈنڈی سے آنے والا پائپ ٹوٹ گیا ہے، اس سے پانی نہیں آ رہا ٹینکی میں، تھوڑا سا پانی تھا، فرش دھو دیا، اور اب پانی آیا تو برتن دھو دوں گی۔ حیا نے تفصیل سے بتایا، جانتی تھی کب آگے سے شائستہ بیگم کا جواب کیا ہوگا، اور حسب معمول انہوں نے کہا، تو کیا ان ہٹے کٹے ہاتھوں سے میری قبر کھودو گی؟ جاؤ اوپر کھیتوں میں جو چشمہ لگا ہے نا، وہاں سے پانی لاؤ اور برتن دھو دو۔ حیا ہونٹ کاٹتے سر اس بات پہ ہلا کر چلی گئی، کرتی بھی تو کیا کرتی؟ یہاں سے بھاگنے کو دل کرتا تھا، لیکن بھاگتی تو جاتی کہاں؟ کشمالہ ساری دولت پر سانپ بن کر بیٹھی تھی، کسی صورت حیا کی شکل میں مصیبت کے گلے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اور رہ گیا عمر سلطان، تو وہ چاہ کر بھی اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ اگر چلی جاتی تو سماج اسے جینے نہ دیتا، وہ سماج اسے پہلے قاتلہ کہتا ہے، پھر بد کردار عورت کہے گا۔ اسے سفید دوپٹہ اسٹینڈ سے اٹھا کر مفلر کی طرح گلے میں ڈالا اور پانی کی بالٹی اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھی۔ پھر جب سے شائستہ بیگم کی آواز اس کے قدم روکے، ساتھ جگ بھی لیتی جاؤ، چشمے کا پانی بڑا میٹھا ہے، میرا لال شربت پینے کو دل کر رہا ہے۔ نئی فرمائش حاضر تھی۔ حیا نے کچن سے جگ لی اور گھر کے پیچھے دروازے سے نکل کر کھیتوں میں سے چھوٹی سی پگڈنڈی سے چلنے لگی۔
اس کے ایک ہاتھ میں پانی کی بالٹی تھی، دوسرے میں جگ، سر جھکا ہوا تھا اور نگاہیں اپنے قدموں پر جمائے چل رہی تھی۔ اسے اس کا ماضی ہر وقت پریشان کرتا تھا، جو بہت خوبصورت تھا، اور جب وہ پہلی بار ہاشم کے گاؤں آئی تھی تو بڑا پسند آیا، لیکن اب اسے سمجھ آئی تھی کہ صرف پسند آنے کی حد تک تھا۔ اگر اس جیسی شہروں کی باسی آ رہے تو بہت بڑا برا ہے یہ گاؤں، لیکن پھر بھی وہ 2 سال سے یہاں رہ رہی تھی تو بس وہ بہت بے بس تھی، اور اس کو وہ دن پھر سے یاد آیا جب عمر سلطان اسے ٹکرایا تھا۔ جانے وہ کیوں آیا تھا؟ خیالوں میں گم چشمے پر پہنچ چکی تھی۔ یہ چشمہ کھیتوں کے بیچوں بیچ بنا ہوا تھا، اور گاؤں والے نے اس چشمے کے آس پاس کے حصے کو پختہ کر کے ایک صاف لوہے کا پائپ لگا دیا تھا جس سے شفاف پانی آتا تھا۔ اس سے بالٹی پائپ کے نیچے بھرنے کے لیے کہ وہ خود ایک طرف پتھروں پر بیٹھ چکی تھی۔ آنسو سے دھندلاتی آنکھوں کے سامنے ایک دھندلا سا منظر ابھرا جب وہ دوسری بار آئی تھی۔ سرخ جینس کے ساتھ اسے سرخ لانگ شرٹ پہن رکھی تھی اور سفید دوپٹہ مفلر کی طرح گلے میں لٹکایا ہوا تھا۔ تمہارے چشمے کا پانی کتنا میٹھا ہے ارحم؟ ہاتھوں کا پیالہ بنائے وہ چشمے کے پائپ سے پانی پی رہی تھی، اور ارحم مسکراتے اسے تک رہا تھا۔ میرا چشمہ نہیں ہے، گاؤں والے کا چشمہ ہے۔ اف، تم تو یوں کہہ رہے جسے میں اپنا نام کروانا چاہ رہی ہوں۔ اسے پانی کے چھینٹے منہ پر مارے۔ ایک بار کہہ دو دنیا تمہارے نام کر دو۔ وہ بڑبڑایا تھا اور اس کی بڑبڑاہٹ اتنی ضرور تھی کہ حیا نے سن لی تھی، اور یہ نہیں تھا کہ وہ سن کر سمجھی نہیں تھی۔ میں چوٹ تھی، سب سمجھتی تھی، اور سوچتی تھی کہ عمر سلطان کو سب سے ملوائے گی۔ بھابھی بھابھی، وہ ایک دم ماضی سے باہر آئی تھی، کوئی اسے پکار رہا تھا۔ اسے پلٹ کر دیکھا تو سامنے کاشان کھڑا تھا، ہاشم کا دوست، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دیتا، لیکن پھر شائستہ بیگم نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ وہ ہر کام حیا سے لینا چاہتی تھی تاکہ اذیت سہے اور تنگ آ کر خود کو خود ہی مار ڈالے۔ آپ جائیں، پانی میں گھر لے آؤں گا، کاشان نے اپنی خدمات پیش کر دی تھی۔ نہیں، میں خود لے جاؤں گی، ورنہ پھوپھو پھر سے تمہیں ڈانٹیں گی۔ اس نے اٹھ کر ایک ہاتھ سے بھری ہوئی بالٹی کا ہینڈل پکڑا اور دوسرے سے جگ اٹھایا۔ میں صرف دروازے تک لے جاؤں گا، اندر آپ لے جائیے گا، آنٹی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس سے بالٹی اور جگ لے کر آگے بڑھا تھا، آہستہ آہستہ اس کو پیچھے چلنے لگی۔ گھر کے پاس پہنچ کر کاشان نے بالٹی اور جگ اسے پکڑایا، جسے لے کر اندر چلی گئی۔ کاشان نے جیب سے موبائل نکال کر ہاشم کا نمبر ڈال کے دوسرے نمبر پر کال پے کر لی گئی تو فوراً بولا، اس سے بہتر نہیں تھا کہ تم انہیں جیل میں رہنے دیتے؟ جو قید وہ یہاں کاٹ رہی ہے وہیں بھی کاٹتی، کم از کم اپنوں سے دکھ تو نہ ملتے انہیں۔ کیا ہوا ہے؟ دوسری طرف وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ یار محبت کر رہے تو ان سے تو پھر اتنی تکلیفیں کیوں رکھا ہوا ہے انہیں؟ خود سے پانی نہ پینے والی لڑکی آج اونچی پتھریلی پگڈنڈیوں سے دور چشموں سے پانی بھر رہی ہے، تو کبھی بجلی کے لائن میں لگی بل بھر رہی ہے، تو کبھی سامان کے شاپرز بھر بھر کر لا رہی ہے۔ کیا ہے تو کیا کر رہے تو ان کے ساتھ؟ کاشان پھٹ پڑا تھا۔ میں کیا کروں یار، محبت اپنی جگہ، لیکن میرے بھائی کی قاتلہ ہے وہ، اور اگر میں تھوڑا مارجن رکھ بھی لوں تو ماں کے سامنے بے بس ہوں میں۔ اس نے اپنی آنکھیں رگڑی تھی، کل سے وہ دیا کا اسٹیٹس بار بار دیکھ رہا تھا جس پر بات پکی لکھا ہوا تھا، اور یہ بات اسے اندر سے جلا رہی تھی۔ تمہیں بس نہیں ہو، تم سمجھا سکتے ہو آنٹی کو، اور سمجھاؤ انہیں۔ حیا جہانگیر کے مر کے جینے اور پھر مر جانے سے ہاشم نوید واپس نہیں آئے گا۔ حیا جہانگیر مر گئی تو دیکھ کر تم محسوس کرو ارحم نوید ایک بار پھر مر گیا ہے، تو بتا میں کیا کروں؟ وہ شدید بے بس تھا۔ یہ پوری طرح سے اپنا یا پوری طرح سے چھوڑ دے، خود بھی جیے اور انہیں بھی جینے دے۔ ارحم نوید نے محبت کو نہیں جیا تو وہ جو ارحم نوید کی محبت تھی اسے اس کی محبت جی لینے دو، اسے عمر سلطان کے پاس جانے دے۔ کاشان کے الفاظ اس کا دل چیر چکے تھے، بھلا وہ ایسے کیسے کرتا، کیسے اپنی حیا کسی کو سونپ دیتا؟ اس نے موبائل ٹیبل پر رکھا، کال چلی تھی اور دوسری طرف سے کاشان ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا، لیکن وہ تو کچھ سن ہی نہیں رہا تھا کیونکہ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ کاشان ٹھیک کہتا تھا، وہ اسے محبت نہیں کرے گی، کبھی بھی نہیں، کیونکہ وہ عمر سلطان کو نہیں بلائے گی، کبھی نہیں۔ اسے کل کی طرح آج بھی بچہ سمجھتی تھی، وہ اس سے چھوٹا تھا، وہ اس کی دوست تھی، اس پر دھونس جماتی تھی، بچوں کی طرح لاڈ اٹھاتی تھی کیونکہ وہ اس سے چھوٹا تھا۔ عمروں کا فرق دلوں میں بڑا فرق ڈال دیتا ہے۔ وہ ایک بچے سے محبت نہیں کر سکتی تھی، اور یہ بھی سچ تھا کہ محبت کی سلطنت ہاشم نوید کی تھی، لیکن اس سلطنت کی ملکہ اس کی نہیں تھی۔ عشق اس کے لیے بنا تھا، مگر حیا جہانگیر اس کے لیے نہیں بنی تھی۔ جنوری کی ایک نئی سرد صبح طلوع ہوئی تھی، بہت ٹھنڈی اور پرکشش۔ شائستہ بیگم اپنے تخت پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہ شائستہ بیگم کو ناشتہ دینے کے بعد صحن سے جھاڑو لگا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اسے جھاڑو سائڈ پر رکھا، نلکے سے ہاتھ دھو کر سر پر باندھا دوپٹہ اتار کر مفلر کی طرح گلے میں لپیٹا اور دروازہ کھولا۔ سامنے کاشان کھڑا تھا اور اس کے چہرے کے تاثرات کچھ ایسے تھے جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو کہ کہہ نہ پا رہا ہو۔ دونوں ہاتھوں کو مسلسل ایک دوسرے میں مسلتے ہونٹ کاٹتے کنفیوز تھا۔ حیا نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، پھر اسے ایک لمبا سانس خارج کر کے خود کو پرسکون کیا، پھر گویا ہوا، عمر سلطان آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اب کاشان سی حالت حیا کی ہوئی تھی، اسے اس بات پر حیرت نہیں ہوئی کہ کاشان عمر سلطان کی بات کر رہا ہے، کیونکہ ارحم نوید قتل کے اس دوران جو نہیں جانتا تھا وہ بھی حیا جہانگیر عمر سلطان کی محبت سے واقف ہو چکا تھا۔ اسے حیرت اس بات پر ہوئی کہ عمر سلطان تو کافی دن پہلے اسے ٹکرایا تھا، تو وہ ابھی تک یہاں کیوں تھا، اور اگر تھا تو وہ کیوں آیا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ کاشان سے کیا پوچھے۔ یاد ہے عمر سلطان آپ کو؟ اس کے تاثرات سے لگا جیسے وہ پوچھنے ہو کہ کون عمر سلطان؟ آج یاد آ گیا، ورنہ کل تک بھولے بیٹھی تھی۔ تم بتاؤ وہ یہاں کیا کرے اور کیوں ملنا چاہتا ہے مجھ سے؟ خود کو سنبھال چکی تھی اور وہ یہ بھی مان چکی تھی کہ اس کی قسمت میں محبت نہیں لکھی گئی،
تو لازم تھا کہ محبت پانے کو رسوا نہ ہو۔ سڑک کے کنارے والی زمینیں خرید لی ان نے، ٹورسٹ پوائنٹ بنانا چاہتے وہ یہاں اس لیے رکے ہوئے ہیں، اور آپ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں شاید یہ سوال پوچھنے والا نہیں ہے۔ شاکل کی جھیل پر وہ شام کو آپ کا انتظار کریں گے، اگر دل مانے تو آ کر مل لیجیے گا، کہہ کر جیسے آیا تھا ویسے ہی پلٹ چکا تھا، اور وہیں دروازے میں کتنی ہی دیر کھڑی رہی جب شائستہ بیگم نے آواز دی تو ہوش کی دنیا واپس آئی تھی۔ دروازہ بند کر کے اندر آئی تو سیدھا کمرے میں گھس چکی تھی، جھاڑو آدھے میں ہی رہ چکا تھا۔ شائستہ بیگم نے حیرانی سے اسے دیکھا، ان 2 سالوں کے درمیان وہ ہر کام کو مکمل کرنے لگی تھی، تو بھلا آج کچھ ادھورا رہ چکا تھا؟ تو مطلب کچھ ادھورا تھا جو پھر سے لوٹ آیا تھا۔ چمکتا سورج غروب ہوا تو چاند آسمانی پر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگانے لگا۔ ہاشم نوید کے گاؤں میں رات اتر رہی تھی، اور اس اترتی رات میں کوئی تھا جو شاکلہ کے کنارے بیٹھا منتظر تھا، کسی کو یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ نہیں آئے گی۔ اس کی نگاہیں کبھی پانی تو کبھی شاکلہ کے اطراف میں سرسب قطوں پر جا ٹھہرتی، جو رات میں بھی بڑے خوبصورت لگ رہے تھے۔ شاکلہ کے کنارے لگے سن فلاورز خود کو ہول میں بند کر چکے تھے۔ شام کو سرمئی اندھیرا سیاہ ہو چکا تھا، لیکن وہ جس کا منتظر تھا اس نے آنا تھا اور نہ ہی وہ آئی۔ سردی کی شدت پکڑنے لگی تو وہاں سے اٹھ گیا، پتھر پر پڑا، اپنا جیکٹ اٹھا کر کندھے پر ڈالا، تھکے ماندے مسافر کی طرف واپس پلٹ چکا تھا۔ اس کی چال واضح لڑکھڑاہٹ تھی، جس کی امیدیں ٹوٹ چکی تھی، دل میں ارمانوں کا جنازہ پڑا تھا، تو بھلا وہ کیسے شان سے کر چل پاتا؟ وہ اپنے فارم ہاؤس پر پہنچ چکا تھا، جس کی تعمیر پچھلے 1 سال سے جاری تھی، لیکن مکمل نہیں ہوئی تھی، اور اب وہ اسے مکمل کروانے آیا تھا۔ تو دراصل وہ ہے کہ قریب ہر گھڑی قریب رہنے آیا تھا۔ یہ خواتلے کئی ایکڑ پر پھیلی زمینوں کے درمیان بہت خوبصورت سا فارم ہاؤس استعداد تھا۔ زیر زمین وہ فارم ہاؤس ابھی صرف 1 بندوں کے 2 بندوں کے رہنے کے قابل تھا۔ ایک چھوٹا سا فارم ہاؤس شاکلہ کے کنارے سے ذرا فاصلے پر تھا۔ اس کے آگے لگی سفید باڑ سے نکلتا لکڑی کا پل شاکلہ کے درمیان تک جاتا تھا، اور وہاں کھڑے ہو کر قدرت کے حسن کو دیکھا جا سکتا تھا۔ لکڑی کی باڑ پر چھوٹا سا دروازہ تھا، ذرا آگے گھاس کے کتے پر کارپیٹ تھی، سرخ کار، وہ سرخ جو حیا کا رنگ تھا۔ وہ باڑ کا دروازہ کھولتا اندر چلا گیا تھا اور سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ یہ کمرہ شاکلہ میں اس کی رہائش تھی۔ اسے جیکٹ اتار کر سٹینڈ پر ڈالا، جوتے اتار کر بیڈ پر اوندھے منہ آنکھیں بند کر کے لیٹ چکا تھا۔ بند آنکھوں سے پانی کی لکیر نکل کر کمپٹی سے بہنے لگی۔ وہ اسی پوزیشن پہ لیٹا تھا کہ پینٹ کی جیب میں رکھا فون زور سے چنگھاڑا۔ اس نے آنکھیں کھولی، اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ موبائل جیب سے نکالا، کشمالہ کالنگ آ رہا تھا۔ اس سے دونوں ہاتھوں سے رگڑ کر چہرے کو صاف کیا اور آواز کو متوازن کر کے کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا۔ تو ابھی تک شاکلہ کی ہوا میں ناکام محبت کی آہیں بھر رہے ہو؟ دوسری طرف کشمالہ تھی، حیا جہانگیر کی بہن کشمالہ جہانگیر، اور اس کی آواز سے لگ رہا تھا کہ شدید غصے میں۔ کشمالہ، میرا بزنس پروجیکٹ ہے، یہاں اسی کو مکمل کرنے آیا ہوں۔ عمر سلطان کا لہجہ بھی مضبوط ہو چکا تھا۔ کچھ دیر پہلے والا ٹوٹا پھوٹا عمر سلطان کہیں چھپ چکا تھا۔ عمر سلطان، تمہیں حیا جہانگیر اب نہیں مل سکتی، کیوں اپنی زندگی برباد کرو؟ بھول جاؤ اسے، تمہارے وہاں ہونے سے وہ بھی ڈسٹرب ہوگی، تم واپس آ جاؤ، پروجیکٹ کو یہاں سے بھی ہینڈل کر سکتے ہو تم۔ کشمالہ تھوڑی نرم پڑی تھی۔ میں یہاں حیا جہانگیر سے ملنے آیا ہوں، نہ حیا جہانگیر کے لیے آیا بھر رہا ہوں، اور جہاں تک پروجیکٹ کی بات ہے تم مجھے نہیں بتاؤ گی کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ فون بند کر چکا تھا۔ کشمالہ کے ہر وقت لیکچر سن سکتا تھا، اور نہ ہی ان لیکچر سے اس کے دل میں موجود حیا کے لیے دیوانگی کم ہو سکتی تھی۔ سو بہتر تھا کہ کچھ کہتا اور نہ سنتا۔ کال ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی، اور وال پیپر پر حیا جہانگیر کی تصویر نمایاں تھی، سرخ ہیڈ بینڈز میں سر پر باندھے، لال گلاب کو ناک کے قریب کر کے سونگھتے۔ اس کی تصویر اتنی دلکش تھی کہ اس کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی کہ وہ جتنی بھی دلکش کی اس کی تو نہیں تھی، اور یہ بات اسے حد درجے رلاتی تھی۔ آج جمعرات تھی، اور ہر جمعرات نوید ہاؤس میں شام کو کچھ نہ کچھ ایسا بنتا جس پر دعا کر کے اسے محلے میں بانٹا جاتا تھا۔ حیا نے آج حلوہ بنایا تھا جسے بانٹنے وہ گھر سے باہر نکلی تھی۔ اب سارے وہ کاشان کے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ کاشان کے گھر میں کاشان کے علاوہ اس کی ایک چھوٹی بہن اور ماں تھی۔ اس نے حلوے کی پلیٹ کاشان کی ماں کو پکڑائی جب کاشان نے اس کے ہاتھ میں فون لا کر تھما دیا۔ حیا نے بداخ کر کاشان کو دیکھا۔ میرے پاس عمر سلطان کو کوئی پیغام لے کر مت آؤ کاشان، نہ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں نہ ہی بات کرنا چاہتی ہوں، حیا نے غصے سے کہہ کر فون کاشان کی طرف بڑھا دیا۔ کال پر ہاشم میں بھابھی۔ کاشان نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیری کہ ہاشم سن چکا تھا، اب اسے بخشنے والا نہیں تھا۔ حیا نے ایک نظر فون کی اسکرین کو دیکھا جہاں ہاشم کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اسے ایک تیز نظر کاشان پر ڈالی، سائڈ پر ہو کر فون کان سے لگایا۔ کیسی ہیں آپ؟ دوسری طرف موجودہ شخص کی آواز میں زمانوں کا درد تھا۔ حیا بے چین ہو کر رہ گئی۔ ٹھیک ہو؟ مختصر سا جواب آیا۔ ماں نے میری شادی کی تاریخ طے کر دی؟ پوچھ رہا تھا یا اپنی اذیت بیان کرتا؟ تو پتہ ہے دیا بہت خوش ہے، وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، تم ماں کے ساتھ دیکھ لینا، جس شے کی ضرورت ہو میں پیسے بھجوا دوں گا۔ کہنا تو چاہتا تھا کہ میں خوش نہیں ہوں حیا، اور میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن کہہ نہیں پایا۔ تم کب آ رہے ہو؟ چھٹی کی درخواست یہ جلد آؤں گا، ہاشم نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو میں چلتی ہوں، پھوپھو انتظار کر رہی ہوں گی۔ اسے کہہ کر فون کاٹنا چاہا کہ ہاشم گویا ہوا۔ عمر سلطان ابھی تک وہی ہے؟ مجھے نہیں پتا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کہاں ہے، ہاشم نے کہا۔ میرے اندر تو ہر جذبہ اس دن اپنی آپ موت مر گیا جب مجھے بتایا گیا کہ میں نے ایک شخص کو مارا ہے۔ اس شخص کی موت نوید ہاؤس جب مجھے عمر کہہ سنائی گئی
تو محبت کے ساتھ ہر جذبہ اس دن مر چکا تھا اور سارے نام بھول گئے جن سے محبت کرتی تھی. نہ چاہتے ہوئے اپنی اذیت بیان کرنے لگی. محبت اپنا انتقام تو لیتی ہے نا حیا. وہ تنزن گویا ہوا کہ تم نے محبت کو مارا تھا تو لازم تھا محبت بھی تمہارے لیے مر جاتی. میں نے ارحم نوید کو نہیں مارا، کتنی بار بتاؤں تمہیں؟ وہ دبا دبا سے چیخی تھی. مجھے مت تمہارے کہے پر یقین آ جائے، لیکن پھر سوچوں کہ کون ہے جو میرے بھائی کو مار دے کہ اس نے تو فقط تم سے محبت کی تھی. وہ ان 2 سالوں سے خود کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہا تھا. حیا نے غصے سے فون بند کیا. کاشان کو پکڑاتے بنا حلوے کے برتن واپس یہ تیز سے نکلتی چلی گئی اور پیچھے سے کاشان کی ماں آوازیں دیتے رہ گئی. وہ بجلی کے بل بھرنے آئی تھی، اب لائن میں لگی کھڑی تھی جب اس کے کندھے پر لٹکتے موبائل میں تھرایا. اسے بیگ کھول کر موبائل دیکھا تو ہاشم کال تھی. یقیناً اسے شائستہ بیگم سے بات کرنے کے لیے فون کیا تھا، کیونکہ یہ موبائل شائستہ بیگم کا تھا جس میں کچھ خرابی ہو چکی تھی تو انہوں نے ٹھیک کروانے کے لیے دیا تھا. وہ بھی اسی شش و پنج میں تھی. کال اٹینڈ کرے یا نہ کرے کہ موبائل چپ ہو چکا تھا. اس کا نمبر بھی آ گیا. بل بھر کر باہر نکلی تو موبائل ایک بار پھر تھرانے لگا. اسے کال ریسیو کر کے فون کہاں سے لگا لیا. ہیلو حیا، آپ ماں کہاں ہیں؟ اسے پوچھا. موبائل خراب تھا، بازار آئی تھی تو ابھی ٹھیک کروایا، حیا نے بتایا. اچھا کیسی ہیں آپ؟ یہ پوچھے کہ فارمیلٹی کیوں کرتے جب جانتے ہو کہ میں ٹھیک نہیں ہوں. سڑک کے کنارے چلنے لگی. کیا آپ کو فرق پڑ رہا ہے میری شادی سے؟ خوش فہم ہوا کہ وہ ابھی ہاں کہہ دے گی تو وہ، لیکن وہ بولی تو تمام خوش فہمیوں پر اوس ڈال دی. نہیں لیکن مجھے فرق پڑ رہا ہے حیا. حیثیت بھرے لہجے میں گویا ہوا تھا تو حیا جان چکی تھی کہ جان کا دشمن جان بنا بیٹھا تھا اسے. دیکھو ہاشم، میری زندگی کیسے قید تک کی کہانی ہے، اس قید کو مجھے اکیلے ہی کاٹنا ہے. تم میرے اچھے دوست ہو، میں نہیں چاہتی کہ تمہاری زندگی میری وجہ سے برباد ہو. حیا نے اسے سمجھانا چاہا. آپ کے بغیر بھی تو زندگی برباد ہی ہے حیا. یہ پہلا اظہار تھا جو 2 سال کی نفرت کے بعد کیا گیا تھا، جو 2 سال کی اذیت کے بعد کیا گیا تھا. حیا نے گہری سانس لی. سڑک کے کنارے لگی درخت کے نیچے جا بیٹھی. محبت ایک بار ہی ہوتی ہے ہاشم، اور میں اپنے حصے کی محبت کر چکی ہوں. مجھ سے زندگی میں نہیں ہوگی. اس کا لہجہ سمجھاتا ہوا تھا. محبت میں کر لوں گا حیا. اس سے التجا کی تھی. حیا جانگی تمہارے لیے نہیں بنائے گی ہاشم نوید، اس بات کو مان لو. کیوں نہیں مان لیتے؟ اور وہ جو ایک تم سے کرتی ہے محبت، اس کی محبت کو زندگی دے دو. دیا کا دیا بجھنے سے بچا لو. کسی ایک کو محبت راس آنی چاہیے. تو مجھ کو راس آ جائے تو محبت کا کیا جاتا ہے یار. اذیت تھی اس کے لہجے میں. میں ایک قاتلہ ہوں اور میری یہی غلامی کی زندگی ہے. میں خوش ہوں کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے. تم خوش رہو گے تو مجھے خوشی ہوگی. وہ جو نوید ہاؤس کے ایک مکین میری وجہ سے ہر خوشیوں سے محروم ہو کر مر چکا ہے نا، تو میں چاہتی ہوں کہ تم زندگی کی خوشیوں میں محروم نہ رہو. حیا کو بس فکر تھی کہ اس کا دوست خوش رہے، وہ دوست جو اس کا شوہر تھا. تو مجھے بانٹ کر ذرا دکھ نہیں ہوگا؟ تو میرے ہوتے تو مجھے دکھ ہوتا. دوست کو بانٹنے سے کوئی دکھ نہیں ہوتا. میں تو خود کو بٹا ہوا ہی سمجھوں گا یار. یاد رکھنا، بٹا ہوا مرد کان جسے عورت کو پتھر میں ڈال دیتا ہے. یہ نہ وہ دیا جسے تم روشن دیکھنا چاہتے ہو پتھر ہو جائے. ہائے کیا اذیت تھی اس لہجے میں کہ محبت کاٹ رہی تھی اسے. وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے، انسان سب کچھ بھول جاتا ہے. تم بھی بھول جاؤ گے. کہ آپ نے عمر سلطان کو بھلا دیا؟ سوال تھا یا پتھر اسے بڑی زور کا لگا. تو اس کی آنکھ میں کچھ چبھا تھا. شاید وہ عمر سلطان کی یاد تھی. گھبرا کر اسے جلدی سے فون بند کر کے موبائل بیگ میں رکھا اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا. کئی آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے اور قریب تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی. اس کی پشت پر آہٹ ہوئی. پھر کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. بدک کر پیچھے پلٹی اور سامنے عمر سلطان کو کھڑے دیکھ کر پتھر ہوئی تھی. دیکھو تم مجھے ہر جگہ دکھائی دیتی ہو. کانچ ٹوٹ کر کیسے بکھرتا ہے. کوئی اس وقت عمر سلطان کو دیکھتا تو جان جاتا. حیا فوراً سے کھڑی ہوئی جانے لگی کہ عمر سلطان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. سنو حیا، محبت کرنے والوں کے ساتھ ایسے نہیں کرتے. وہ التجا بھرا لہجہ تھا، اور التجا بھی ایسی کہ دیکھنے سننے والے کے کلیجے نکال کر ہتھیلی پر رکھ لیتے تھے. مجھے جانے دو. اپنی کلائی چھوڑواتے منمنائی تھی. چلی تو گئی ہو. میں تو بس ان فاصلوں کو ماپنے آیا ہوں کہ جو تمہارے اور میرے درمیان حائل ہے. ان کو فاصلوں کا ماپ پر ٹاپوں گا اور تمہیں اپنی دنیا میں لے جاؤں گا. ہائے وہ قربان جیسا لہجہ ہونے جیسا تھا، اور کون تھا جو اس لہجے پر قربان نہ جاتا. تم کوئی ٹین ایجر لڑکے نہیں ہو جو یوں ضد بھری باتیں کر رہے ہو. ایک میچورڈ انسان ہو. یہ باتیں تمہیں سوٹ نہیں کرتی. وہ جو تمہارے اور میرے درمیان فاصلے ہیں وہ اتنے کہ انہیں ماپا نہیں جا سکتا. اگر ماپ بھی لو تو انہیں ٹاپتے تمہاری زندگی گزر جائے گی، لیکن فاصلے ختم نہیں ہوں گے. اپنی کلائی چھوڑواتے آگے بڑھی تھی جب عمر سلطان نے کچھ ایسا کہا کہ اس کے قدم زنجیر ہوئے. فاصلوں کو ماپا نہیں جا سکتا تو کیا ہوا؟ وہ جو ایک دیوار بنا فاصلہ ہے اسے راستے سے ہٹایا بھی تو جا سکتا ہے نا. اس کا لہجہ پلوں میں بدلا تھا اور وہ کھڑی ہوئے بکھرے ہوئے عمر سلطان نے ضدی عمر سلطان بن چکا تھا، جس کے لہجے اور آنکھوں کے مطلب سمجھتے حیا جی جان سے کام بھی تھی. اور وہی وہ پل تھا جب وہ پلٹی زوردار تھپڑ عمر سلطان کے گال پر دے مارا. وہ جو ایک میری وجہ سے مرا ہے نا، بس وہی ایک مرا ہے، اور اب کوئی اور میری وجہ سے نہیں مرے گا. اور ہاشم نوید سے دور رہنا عمر سلطان، ورنہ خون پی جاؤں گی میں تمہارا. اور ایک بات میری یاد رکھنا، ارحم نوید کے بننے پر حیا جہانگیر ہاشم نوید کو نہیں ملی، اور ہاشم نوید مر چکا تو عمر سلطان کو پھر بھی حیا جہانگیر نہیں ملے گی. انگلی اٹھا کر وارن کرتے تھے.
واپس پلٹ چکی تھی اور اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے کتنی دیر اسے قدموں کے نشان دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ حیا جہانگیر سے تھپڑ مار کے چلی گئی تھی۔ اس کے اندر دکھ، تصور، جانے کیا کیا امڑنے لگا جب جیب میں رکھا فون بجنے لگا۔ تم لوٹ کر کب آؤ گے عمر سلطان؟ اس نے فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف کشمالہ جہانگیر تھی، وہی ضدی لہجہ لیے ہوئے تھے۔ شام کو نکل جاؤں گا شاکلہ سے، فاصلے وہاں پہ نہیں جا سکتے، اسے دھیرے سے کہتے فون بند کیا اور پتھر پر بیٹھ چکا تھا جہاں کچھ دیر پہلے حیا جہانگیر بیٹھی تھی۔ وہ حیا جہانگیر جو ماروی تھی اور فخر عمر سلطان کی ماروی 2 مہینے پہلے تیز رفتاری سے گزر چکے تھے، اور اتنی تیز رفتاری سے کہ ہاشم نوید کی شادی کا دن آ چکا تھا۔ جب سے چھٹی لے کر گاؤں آیا تھا مسلسل ٹال مٹول کرتا، جس کے لیے کر رہا تھا اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ ہاشم نوید کی شادی ہو نہ ہو اسے حیا جہانگیر نہیں مل سکتی۔ اس بات کو جان کر وہ اذیتوں میں ڈوب چکا تھا اور ماں کے سامنے راضی ہو چکا تھا۔ یہ مارچ کا مہینہ تھا، سردی کی شدت ابھی تک برقرار تھی، اور اس سرد موسم کی ایک شام ہاشم نوید اور دیا جمشید کا نکاح ہو چکا تھا۔ وہ نکاح جس میں دیا جمشید خوش تھی، شائستہ نوید خوش تھی، حیا جہانگیر خوش تھی، اور کوئی خوش نہیں تھا تو وہ ہاشم نوید تھا۔ شائستہ بیگم نے دل کے سارے ارمان نکالے تھے شادی پر، بے انتہا خوش تھی، اور یہ خوشی ان کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ چھوٹا سا نوید ہاؤس کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، برآمدے میں برقی قمقمے لگے ہوئے تھے اور ان سنہری قمقموں تلے دیا جمشید سرخ لباس سے دمک رہی تھی۔ وہ سرخ لباس جو حیا جہانگیر کا من پسند تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح سفید سادہ لباس میں تھی، لیکن خلاف معمول بال کھول کر کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ سوگ میں تھی، اور یہ سوگ ہر خوشی غمی میں اس پر فرض کیا تھا۔ کئی رشتہ داروں نے حیا کو دیکھا تو رخ پھیر لیا۔ ارحم قتل کیس کے بعد وہ ان کے لیے قابل نفرت ہو چکی تھی۔ کچھ رشتہ داروں نے تعصب سے اسے دیکھ کر سر جھٹکا، جسے افسوس کرنا چاہ رہا ہوں۔ اسے بھاری دل اور مسکراتے لبوں کے ساتھ بالوں کو کان کے پیچھے عرصہ اور برقی قمقموں تلے چکمکاتی دیا کی طرف بڑھی تھی کہ شائستہ بیگم کی آواز پر رک چکی تھی۔ منحوس عورتیں نئی نویلی دلہن کے پاس نہیں جاتی، اور اگر وہ قاتلہ ہو تو مزید دوری بنانے کی ضرورت ہے۔ حیا کی گردن شرمندگی سے جھک چکی تھی، وہیں کئی رشتہ دار کانوں میں سرگوشیاں کرنے پھسپسانے لگے تھے۔ اس کو اور دیا جمشید کا موازنہ کیا جانے لگا۔ کسی بھی طرح وہ دیا جمشید سے بہتر ثابت نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ سب کی رضامندی اور خوشی سے ہاشم کی زندگی میں شامل تھی۔ کاش وہ بھی اتنی عزت سے عمر سلطان کی زندگی میں داخل ہو سکتی، اور کاش ارحم نوید نہ مرا ہوتا تو یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا۔ شائستہ بیگم اور سعدیہ خانم دیا کی ماں نے اسٹیج کی طرف بڑھتے نفرت سے اسے دیکھا۔ شائستہ بیگم کے 1000 بار منت کٹے کے باوجود وہ چلی آئی تھی اور اپنے دوست کی شادی میں شرکت کرنے جاتی تھی۔ صوفوں پر براجوان مہمان اسے گردنیں موڑ موڑ کر دیکھ رہے تھے، اس کے رخسار گلابی ہوئے بمشکل مسکراتے پیچھے ہٹ چکی تھی۔ ہاشم نے نگاہوں کا زاویہ بدلے بغیر اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھا، اس کی ایک جانب رکھا خالی صوفہ دیکھا، پھر وہاں بیٹھ چکی تھی۔ قاتلہ تھی اور ایک قاتلہ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی، پھر بھی مسکراتی رہی۔ یکایک سب نے دیکھا کہ ہاشم اپنی دلہن کے پہلو سے اٹھ کر تیزی سے گھر سے نکلتا چلا گیا۔ کئی گردنوں نے مڑ کر ہاشم کو جاتے دیکھا، اور شائستہ نوید اور سعدیہ خانم نے نفرت سے حیا کو دیکھا۔ دیا جمشید نے حیا جہانگیر کے روشن چہرے پر ایک نظر ڈالی، سر جھکا دیا۔ کئی آنسو ٹپ ٹپ ہاتھوں پر گرنے لگے تھے۔ مہمان ایسے ایسے جا چکے تھے۔ نئی نویلی دلہن شائستہ بیگم کے تخت پر سر جھکائے بیٹھی، اور شائستہ بیگم سعدیہ خانم چلے پیر بلی کی طرح پورے گھر میں گھوم رہی تھی۔ ہاشم کو گئے 3 گھنٹے ہو چکے تھے، اس کا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ حیا ایک کونے میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی، سعدیہ خانم اور شائستہ بیگم کی نفرت بھری نگاہیں اسے اندر سے کاٹ رہی تھی، اور کبھی دیا جمشید کو دیکھ کر اس کا دل مٹھی میں آ جاتا تھا۔ کچھ وقت مزید گزر کے دروازہ کھلا اور واپس آ چکا تھا۔ ماتھے پر بکھرے بال، آنکھوں میں چمکتی نمی اس مسافر کی تکلیف کا پتہ دیتی۔ شائستہ بیگم فوراً سے بیٹے کی طرف بڑھی۔ کہاں تھے میرے بچے، ٹھیک ہو نا تم؟ شائستہ بیگم نے کہا۔ دیا جمشید نے جھکی گردن اٹھا کر اسے دیکھا، جو آج اس کو ہوا تھا لیکن وہ اس کا نہیں ہو سکتا تھا۔ ٹھیک ہوں ماں، اسے دھیما سکا اور حفظ ہو جانے تک کی حد تک حیا کے چہرے کو دیکھا۔ دیا نے اس کی نگاہوں کو تعاقب کیا تو کئی آنسو اس کے گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ یہ دیکھتے شائستہ بیگم تیزی سے حیا کی طرف بڑھی تھی۔ کون سا جادو ہے تمہارے پاس جادوگر نہیں، میرے ایک بیٹا کھا کے دوسرے مجنوں بنا پھر رہا ہے تمہارے لیے، چیخی تھی۔ حیا ڈر کر پیچھے ہوئی۔ حیا کو کچھ مت کہیں ماں، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، پہلی بار ماں کے سامنے بولا تھا حیا جہانگیر کے لیے۔ شائستہ بیگم کا تو بھڑکنا بنتا تھا۔ آج بتا دو کس کا قصور ہے، اس کا نہیں تو قصور کس کا ہے؟ میرے ارحم کا جو مر گیا۔ شائستہ بیگم رونے لگی تھی۔ ماں جیسے ہی مرا، لیکن مر گیا نا آپ کا ارحم، اب آپ اور میں تڑپ تڑپ کر مر جائیں، حیا کو تڑپا تڑپا کر مار دے، ارحم نوید واپس نہیں آئے گا۔ آپ چاہتی ہیں کہ حیا جہانگیر مر جائے، لیکن حیا جہانگیر کے مر جانے سے ارحم نوید واپس نہیں آئے گا، بلکہ ہاشم نوید بھی مر جائے گا۔ شائستہ بیگم کی زبان کو بریک لگا تھا۔ سعدیہ خانم نے ناگواری سے حیا کو دیکھا تھا۔ دیا جمشید کی آنکھوں سے بہتی رمجم میں تیزی آئی تھی۔ حیا وہ تو گونگ رہ چکی تھی، اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شاید ہاشم کو پسند آ گئی ہے، لیکن محبت کی توقع وہ نہیں کرتی تھی۔ وہ ان سب کو ایسے ہی چھوڑتا تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ حیا بھی اس کے پیچھے کمرے میں گئی تھی۔ سرخ جوڑے میں ایک چاند سی لڑکی چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ تم ٹھیک نہیں ہو ہاشم، یہ لو پانی پیو۔ حیا نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تھا، جسے اس نے کھینچ کے دیوار پر دے مارا۔ کمرے میں کانچ کے ٹکڑے بکھر کر رہ گئے۔
ہاں نہیں ہوں میں ٹھیک، اور اس کی وجہ تم ہو۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتا، جو تم نے چاہا میں آباد ہو جاؤں۔ تو سنو، میں نے ایک اور لڑکی برباد کر دی ہے۔ وہ کمبٹی سے علیحدہ کرسی پر بیٹھ چکا تھا اور قریب تھا کہ وہ رو پڑتا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم دونوں اچھے دوست ہیں نا، اور ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے ہاشم کے کندھے پر ہاتھ رکھا جسے اس نے فوراً سے پہلے جھٹک دیا تھا۔ ارے نہیں چاہیے تمہاری دوستی مجھے، اور تم دوست بالکل بھی اچھی نہیں ہو۔ اگر تم اچھی دوست ہوتی نا تو اتنے سال سے دوست کی آنکھوں میں پنپتے محبت کے ہزار رنگوں کو دیکھ لیتی۔ لیکن تم نے تو کبھی یہ بھی نہیں پوچھا کہ سنو ہاشم، تمہیں کسی سے محبت تو نہیں؟ تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ تمہیں اپنے باپ جیسے بھائی کے قاتلہ سے محبت ہے؟ کیا تمہیں حیا جہانگیر سے محبت ہے؟ اس سے سوال کیا تھا۔ ہاشم کی سانسیں سوال پر رکی تھی، نگاہیں بس اس چہرے سے ہو کر روئی تھی۔ ہاں مجھے تم سے محبت ہے، اور بہت محبت ہے، اس سے برملا اعتراف کیا تھا۔ حیا نے گہری سانس لی۔ وہ جو تمہارے اور میرے درمیان رشتہ ہے، کیا تم اسے آگے بڑھانا چاہتے ہو؟ اور اگر چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم جو چاہو گے وہی ہوگا۔ وہ خلاف توقع اتنے آرام سے بولی تھی کہ ہاشم نے ٹھٹک کر اسے دیکھا، پھر دیکھتے ہی رہ چکا تھا۔ اس کی خاموشی سے اخذ کرتی دروازے کی طرف بڑھی، دروازے کی چٹخڑی چڑھا۔ باہر کھڑی شائستہ بیگم سعدیہ خانم نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ یہ کسی ہارے ہوئے مسافر کی طرح لڑکھڑاتے قدموں سے اس کمرے کی طرف بڑھ گئی جسے آج کے دن سجایا گیا تھا، صرف اس کے لیے سجایا گیا تھا۔ حیا نے دروازہ بند کرنے کے بعد گلے میں ڈالا دوپٹہ اتار کر صوفے پر پھینکا اور کلپ میں لگے بال کھول دیے۔ ہاشم حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ کیا کر رہی تھی یا کہہ رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تمہارے اور میرے درمیان جو رشتہ ہے میں اسے آگے بڑھانے کو تیار ہوں، اگر یوں تمہاری خوشی ہے تو میں انکار نہیں کروں گی۔ اس کے بعد ذرا ہاشم کے پلے پڑی تو اسے بے اختیار اپنی کمبیٹی سے لائی اور اٹھ کر صوفے پر پڑا، اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے کندھوں پر ڈالا۔ میری خوشی تمہاری خوشی میں، تمہاری خوشی میرے ساتھ میں نہیں ہے، میں نے تمہیں کبھی پانے کا سوچا ہی نہیں۔ تم چلی جاؤ یہاں سے، تم عمر سلطان کے پاس چلی جاؤ۔ اسے کندھوں سے تھامے وہ کہہ رہا تھا، یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں جاؤں میں؟ کیونکہ تمہارے ہوتے ہوئے میں اپنے نئے رشتے میں آگے نہیں بڑھ پاؤں گا۔ تم جاؤ یہاں سے، کچھ دن بعد میں بھول جاؤں گا تو دیا کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کروں گا۔ پھر کبھی زندگی کسی موڑ پر ملے تو دوستوں کی طرح ملیں گے۔ وہ اسے جانے کا کہہ رہا تھا اور وہ ہر بات کو جانے دے کر اسے جانے کا کہہ رہا تھا۔ ہے نفی میں سر ہلاتی صوفے پر بیٹھ کے وہ یوں کیسے جا سکتی، اگر جانا بھی چاہتی تو شائستہ بیگم اسے جانے نہ دیتی۔ دوسری صبح نوید ہاؤس میں ایک اور بھونچال آئی تھی، وہ بھونچال تھی کشمالہ جہانگیر۔ اس کی گاڑی جب نوید ہاؤس کے گیٹ پر رکی تو زوردار ہارن سے پورا محلہ دہل اٹھا تھا، اور اسی زوردار غصے کے ساتھ وہ نوید ہاؤس میں داخل ہوئی۔ دھوپ سینکتی سعدیہ خانم اور شائستہ بیگم نے اسے ہاتھ دے کر ناک منہ چڑھا لیا۔ کشمالہ جہانگیر حیا جہانگیر سے بہت مختلف تھی۔ وہ کسی کا ادھار رکھتی تھی، نہ لحاظ کرتی تھی۔ حیا بکھرے گھر کو سمیٹنے میں لگی تھی جب اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی کہ اسے بھیجنے کے بعد وہ 2 سال تک یہاں آئی نہیں تھی، تو آج کیوں آئی تھی؟ تمہیں کہا تھا میں نے حیا، ان لوگوں پر زیادہ مہربان نہ ہو، غریب لوگ ظرف کے بھی غریب ہوتے ہیں۔ شائستہ بیگم کی طرف وہ کینہ توز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ زمال سنبھالو لڑکی، شائستہ بیگم بھی چیخی تھی۔ ہاشم بھی کمرے سے باہر نکالا۔ زبان سنبھال کر ہی تو رکھی ہوئی ہے، ورنہ جو 2 سال آپ نے میری بہن پر ظلم کیا نا، میں ان کا ایسا منہ توڑ جواب دیتی کہ آپ یاد رکھتی کہ کشمالہ جہانگیر بھی کوئی شے ہے۔ وہ بھی اسی انداز میں بولی تھی۔ اور جو تمہاری بہن نے ظلم کیا اسے تم نے یاد نہیں کیا؟ میرا کلیجہ چھلنی کی ہے تمہاری بہن نے، میرے جگر کے ٹکڑے میرے بیٹے کو مارا ہے۔ انہیں کشمالہ اپنے منہ پھٹ طبیعت کے باعث بالکل پسند نہیں تھی، اور آج تو انہیں زہر لگ رہی تھی۔ کشمالہ نے مسکراتے کچھ سوچا، پھر حیا کا ہاتھ سے پکڑ ان کے سامنے کیا۔ یہ سامنے کھڑی ہے حیا جہانگیر، آپ کے بیٹے کی قاتلہ، جان سے مار ڈالے اسے، پھر دیکھے کہ آپ کا بیٹا لوٹ آیا ہے۔ حیا جہانگیر کی موت سے ارحم نوید لوٹ آئے گا؟ نہیں آئے گا پپو، ارحم نوید واپس نہیں آئے گا، بلکہ اگر حیا جہانگیر مر جائے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ارحم نوید اب پوری طرح سے مر گیا۔ یاد رکھیے گا کہ اس بار ہاشم نوید مرے گا۔ حیا جہانگیر کی موت آپ سے ایک اور بیٹا چھینے گی، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا آپ کے۔ وہ تھوڑا نرم پڑی تھی۔ شائستہ بیگم کے تو دل دہل گیا تھا۔ ہاشم نے جانب کی سچائی تو بس اسی ایک جملے میں ہے کہ حیا جہانگیر کے ساتھ ہاشم نوید مر جائے گا۔ کشمالہ کیوں آئی ہو یہاں؟ تم پلیز جاؤ یار۔ حیا نے اسے کھینچا تھا مگر وہ ہاتھ چھڑوا کر دیا کی طرف بڑھی اور سرتا پیر اس کو جائزہ لیا۔ سرخ لباس اس کی جگہ اب سادہ سوٹ تھا، کندھوں پر شال اوڑھ رکھی تھی، مگر آنسو کے نقوش واضح تھے اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ تو تم ہو شائستہ نوید کی چہیتی اور نئی بہو، اپنی ساس کے تم بھی تو نفرت بھر کر آئی ہوگی یہاں۔ محبت محبوب سے جڑی ہر شے سے محبت کرواتی، تو مجھے محبت ہے ہاشم نوید، بے تحاشا محبت، تو پھر میں ایک ایسی لڑکی سے نفرت کیسے کر سکتی ہوں جس سے میرا محبوب بے انتہا محبت کرتا ہوں؟ میں تو ہاشم کی محبت کا ادب کرتی ہوں، اور اس سے بھی زیادہ حیا کا کرتی ہوں۔ اس کا لہجہ کشمالہ کے توقعات سے یکساں مختلف تھا۔ حیا کو اپنے آپ مجرم لگا تھا اور ہاشم نظر چرا کر رہ چکا تھا۔ کچھ سیکھ لے اپنی بہو سے پوپو۔ چلے خیر، آپ سیکھتی رہی گا بھی حیا، پیکنگ کرو فٹافٹ، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ کشمالہ کی بات پہ شائستہ بیگم کی آنکھوں سے انگارے نکلنے لگے تھے۔ ہاشم نے نگاہیں جھکا دی۔ کیوں جائے گی یہ؟ شائستہ بیگم نے کہا۔ کیونکہ کوئی منتظر ہے، اس کا خوشیاں منتظر ہے حیا جہانگیر کی۔ وہ مسکرائی تھی۔ حیا کی آنکھوں کے سامنے سلطان کا چہرہ گھوما۔ شائستہ بیگم نے رولر ڈالا اور پھر کشمالہ کی لاک آنے پر بھی حیا جانے کو تیار نہیں ہوئی تھی۔ اسے کہا تھا کہ اس گھر سے جائے گی تب جب سب مانیں گے کہ وہ قاتلہ نہیں ہے۔ 2 ماہ بعد وہ اوائل اپریل کے دن تھے۔ موسم کی ٹھنڈک کم ہو رہی تھی اور حدت بڑھتی جا رہی تھی۔ موسم بدل چکا تھا، لیکن نوید ہاؤس کے حالات ویسے ہی تھے، نہ کچھ بدلا تھا اور نہ ہی
بدل سکتا تھا۔ ہاشم اپنے اور دیا کی شادی کے دوسرے دن ہی واپس اسلام آباد جا چکا تھا، پورے 2 ماہ بعد لوٹا تھا تو ویسے ہی تھا دیا کے لیے۔ سرد اور حیا کو نم آنکھوں سے دیکھتا ہوا دیا ان 2 مہینوں میں ویسی ہو گئی تھی جیسی کہ حیا تھی، سوگ زدہ تھی کیونکہ وہ سہاگن ہو کر بھی سہاگن نہیں تھی، اور اس کا رویہ حیا کے لیے حیرانی کا باعث ہے کیونکہ حیا کے ساتھ وہ نہ لڑی تھی، نہ ہی روایتی سوکنوں والی چپکلی چھپائی تھی، بلکہ خاموشی سے اس کے ساتھ کام بانٹتی رہی تھی یا کام کرتی ہوئے حیا کو یک ٹک دیکھے جاتی۔ آج بھی حیا دھوئے ہوئے کپڑے تار سے اتارنے کے بعد تخت پر بیٹھی طے کری تھی۔ جب اس نے خود پر نظروں کا حصار محسوس کیا تو جان لیا کہ آج بھی دیا جمشید اس کے چہرے کو تک رہی تھی۔ اس کا یہ تکنا حیا کو کبھی کبھار الجھا دیتا تھا کہ جانے دیا اس کے چہرے پر کیا خوشی رہتی تھی۔ پوچھنے پر سر جھٹک کر مسکرا دیتی۔ کہ میں آج سوال کر لوں تو کیا مجھے آج میرے سوال کا جواب ملے گا؟ اس نے مسکرا کر دھیمی آواز سے پوچھا۔ آپ کا چہرہ دیکھیں تو محبت کو دیکھنا چاہتی ہوں جو صرف آپ کے چہرے پر روشن ہے۔ کتنی خوش قسمت ہونا آپ کے، ہاشم نوید آپ سے محبت کرتا ہے۔ ہائے، اس لہجے میں کتنی حسرت تھی۔ دیا کی آنکھیں ڈبڈبائیں، وہ جو دیا کو خوش قسمت لگ رہی تھی وہ اس کے نزدیک بدقسمت تھی۔ مت دیکھا کرو میرے چہرے کو، لگتا خوبصورت ہے مگر بہت بڑا بدصورت ہے، لگتا خوش قسمت ہے مگر بڑا بدقسمت ہے۔ محبت بھی کتنی عجیب شے ہے نا کہ کسی کے لاڈ اٹھانے کی چاہ رکھنے والا کسی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ نہیں حیا، آپ بدقسمت نہیں ہو، ارحم بھائی آپ کے لیے مر گئے اور عمر سلطان آپ کے لیے زمانے سے لڑ گئے اور ہاشم نوید جان ہتھیلی پہ رکھ کر آپ کو پیش کرتا ہے۔ بھلا محبت جس پر مہربان و بدقسمت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اپنے دکھ تھے حیا کے دکھ سے کوسوں دور۔ طنز کر رہی ہو؟ اس کا حسرت بھرا دکھ حیا کو طنز کی آمیزش لیے ہوئے تھا۔ نہیں، میں تو آپ پر رشک کر رہی ہوں، اسے نفی میں سر لایا تھا۔ مجھ سے پوچھو محبت جس پر مہربان ہو سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہے۔ میں محبت کو چاہ نہیں کی تھی، میں نے بس محبت چاہی تھی اور صرف یہ ایک چاہ لے ڈوبی مجھے محبت لے ڈوبی دیا۔ مجھے خوش قسمت نہ کہو، بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ اس سے طے کیے ہوئے کپڑے اٹھا اپنے کمرے میں چلی آئی۔ دروازہ کھولو تو سب سے پہلے نظر بیڈ پر سوتی پڑی جہاں پر وہ سو رہا تھا۔ وہ 2 ماہ بعد کل ہی آیا تھا۔ کمرے میں پنکھا پوری رفتار سے چل رہا تھا۔ حیا نے کپڑے الماری میں رکھے اس کے سرانے جا کھڑی پرسکون سے سو رہا تھا۔ جب جاگتا تھا تو بڑا بے چین نظر آتا تھا۔ کون سب کو برباد کر رہا تھا؟ کوئی نہ آنکھ کے لیے ہاشم کا منتظر تھا تو ہاشم کی نگاہیں اس کے گرد گھومتی رہتی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کرتی پلٹ چکی تھی۔ رات اپنی تمام تر تاریکیوں سمیت شاکلہ پر اتر چکی تھی اور نوید ہاؤس کے کچن میں حیا اور دیا کام میں مصروف تھی۔ شائستہ بیگم تخت پر براجمان ٹی وی دیکھنے مگن تھی۔ ہاشم کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ حیا اور دیا نے کھانا بنا کر شائستہ بیگم کے تخت کے آگے دسترخوان بچھا لیا اور اب دونوں کھانے کے برتن لا لا کر رکھ رہی تھی۔ حیا جگ میں کولر سے پانی ڈال رہی تھی کہ جب ہاشم گھر کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ انویلپ جیسا تھا اور چہرے پر پریشانی اور سوچ کی لکیریں ایک ساتھ نمایاں ہو رہی تھی۔ حیا نے اس کے پرسوچ چہرے اور پریشان چال کو دیکھا تو کچھ پل کے لیے پریشان ہو چکی تھی۔ ہاشم بنا کسی طرف دیکھے سیدھا کمرے میں گیا۔ جب واپس آیا تو حشاش بشاش تھے اور ہاتھ خالی تھے۔ خاموش ماحول میں چاروں نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد جیسے ہی حیا دسترخوان سے برتن سمیٹنے لگی اسے ہاشم کی آواز آئی۔ حیا ذرا میری بات سنیں، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ میں دسترخوان سمیٹ کر آتی، آپ جاؤ حیا، میں سمیٹ لوں گی۔ دیا کی نم آواز۔ اس نے ایک گہری سانس لی، ہاشم کے پیچھے چلی گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کمرے میں ٹہل رہا تھا اور ہاتھ میں کچھ دیر وہی پہلے والا انویلپ تھا۔ حیا کو دیکھ کر جیسے اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ اس کا ہر انداز بتا رہا تھا کہ کچھ بات ہے جو ہاشم کو پریشان کر رہی ہے اور وہ کہہ بھی نہیں پا رہا۔ حیا نے کچھ پل اس کے بولنے کا انتظار کیا، پھر اس کے چہرے سے جھلکتی ہر پریشانی کو پس پش ڈال کر دیا کا کاسا لیے سامنے ہوئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم 2 ماہ بعد آئے ہو، 2 ماہ سے تمہاری شکل دیکھنے کے لیے وہ ترس چکی ہے۔ تم سے شادی کے بعد 1 سال بعد آیا تھا، کیا تم بھی میری شکل دیکھنے کو ترس چکی تھی؟ وہ الٹا استعفے میں ہوا تھا۔ مجھے اور دیا کو کمپرومائز نہ کرو، وہ تم سے محبت کرتی ہے، وہ ذرا غصے سے بولی۔ یہی تو کم وقت محبت کا مسئلہ ہے، ہمیں جس سے ہوتی ہے اسے ہم سے محبت ہی نہیں ہوتی۔ دیا کی آنکھوں سے بہتا دکھ ہاشم کے لہجے سے جھلکنے لگا تھا۔ وہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری ماں کی پسند سے آئی ہوئی، کسی قتل کے بدلے نہیں آئی وہ۔ حیا نے دیا کی وکالت کرنی چاہیے، اسے دیا کا دکھ پریشان کرتا تھا۔ تم بھی ہو میری پسند ہو تم، اور وہ جو ایک دوسری آئی ہے نا وہ میرے دل کے قتل کے بدلے آئی ہے۔ عجیب دکھ سے ذرا سے انسان بدل دیتے تو ایک جیسے تھے۔ نکلو تم کمرے سے، حیا نے 2 ٹوک انداز میں کہا تو وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا؟ میں نے کہا نکلو میرے کمرے سے اور باہر جا کر تخت پر بیٹھو، ابھی وہ چائے بنا کر دیکھی تو پی کر اس کے کمرے میں چلے جانا اور جب تک یہاں میرے کمرے کے آس پاس بھی نظر نہ آؤ۔ وہ سخت لہجے بولی۔ اچھا چلے جاتا ہوں، پہلے تمہیں کچھ دکھانا ہے، تم دیکھ لو پھر چلا جاؤں گا، کیونکہ اس کے بعد تمہیں رونے کے لیے تنہائی درکار ہوگی۔ اس نے ایک انویلپ کھولا، اس کے اندر سے لکڑی کا بنا خوبصورت کارڈ نکلا۔ حیا نے ناسمجھی سے اس کے ہاتھ میں موجود کارڈ کو دیکھا، پھر اسے کھول کر حیا کی طرف بڑھا دیا۔ حیا نے ناسمجھی سے اسے پکڑا لیکن پھر اس کا ہاتھ کانپا تھا اور آنکھیں ساکت ہوئی تھی۔ اس پر لکھے لفظ کارڈ لے گئے تھے اسے، کشمالہ جہانگیر ویڈز ود عمر سلطان۔ وہ لڑکھڑائی تھی، پھر اس کے ہاتھ سے کارڈ چھوٹ کر کارپیٹ پر جا گرا۔ آنکھوں کے سامنے ایک دم اندھیرا چھانے لگا، دماغ میں ماضی انگڑائی لیٹ کر اٹھنے لگا تھا۔ دل میں محبت کی میت پر بین سنائی تھی اور وہ بے یقینی سے آنکھوں سے آنسو بہا دیے۔ اس سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہاشم کی طرف دیکھا جس کی اپنی آنکھیں حیا کی تکلیف پر نم ہو رہی تھی، لیکن حیا کو یہ سب سہنا تھا۔
خود ہی برداشت کرنا تھا۔ وہ اسے روتا ہوا چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا اور شائستہ بیگم کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا۔ دیا اسے چائے کا کپ پکڑا کر حیا کی کمرے کی طرف جانے لگی تو اسے روک دیا۔ وہ اس وقت چائے پینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ دیا سمجھی نہیں تھی، وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ٹھیک تھی، تو اچانک پوزیشن خراب کیوں ہو گئی ہے؟ اس بات میں سارے ہلاتے وہ چائے لیے واپس کچن میں چلی گئی اور ہاشم کی نگاہیں دروازے پر ٹھہر گئی۔ وہ وہاں بیٹھتے ہوئے بھی جان سکتا تھا کہ اندر وہ ہچکیوں سے رو رہی ہوگی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے کب سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ آنکھوں سے بہتا سمندر خشک ہو چکا تھا۔ اب اسے وہ تمام وعدے یاد آتے جو اسے کیے گئے تھے۔ عمر سلطان نے کہا تھا کہ حیا تم سے بچھڑوں گا تو مر جاؤں گا، اور کیا ہی سچ کہا تھا کہ مجھ سے بچھڑ کر میری ہی بہن پر مر مٹے۔ اس کی سرگوشیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ اور مجھے آ کے دیکھو، میں زندہ تو ہوں مگر کیسی حالت میں، ایک سانس لیتے وجود میں مر چکے دل کے ساتھ ہوں میں، مگر کیسی حالت میں۔ اور تم جو کہتے تھے کہ تم چھوڑ دو گی تو خودکشی کر لوں گا، اور اب تم نے ہی مجھے مار ڈالا ہے۔ میں لڑ رہی تھی حالات سے کہ کبھی تو سازگار ہوں گے اور ہم ملیں گے، لیکن تم نے تو اچھے وقت کا انتظار ہی نہیں کیا۔ تم نے اپنے لیے اچھا وقت خرید لیا۔ اس کی دھیمی آواز پشت بھر کو اونچی ہو جاتی، پھر وہ دوبارہ آہستہ آہستہ شروع ہو جاتی۔ اس کو صدمہ پہنچا تھا، اس کو شوق لگا تھا کہ بھلے وہ عمر سلطان کی نہیں تھی، لیکن ایک مان تھا کہ عمر سلطان اس کا ہے، لیکن اب یہ مان بھی ریزہ ریزہ ہوا تھا، ساتھ وہ بھی بکھر چکی تھی۔ اس کی گھٹی گھٹی سی سسکیاں ساری رات کمرے میں گونج رہی، کمرے کے فاصلے پر وہ بھی ساری رات نہیں سو پایا تھا۔ شائستہ بیگم کے تخت پر لیٹا اور رات بھر اس کی سسکیوں سے بے چین رہا تھا، لیکن وہ اسے جا کر چپ کروانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسے سارے دکھ آنسو بہا دینا چاہتا تھا۔ وہ ہمت پکڑے اس ہمت کے ساتھ کشمالہ جاگیر عمر سلطان کی شادی میں شریک ہو۔ رات آہستہ آہستہ بیتی، صبح کی جامنی روشنی میں داخل ہو رہی تھی۔ جب دور کہیں مسجد میں مؤذن کی آواز سنائی دی تو اس کی آنکھ کھل اٹھی۔ اس نے پاس پر دوپٹہ اٹھا کر سر پر ڈالا، اذان ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اذان ختم ہوئی تو بیڈ سے اٹھی، جوتے پہن کر اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ جب پہلی نظر مدھم سی روشنی میں تخت پر لیٹے وجود پر پڑی، وہ آہستہ سے اس کے پاس آئی، دیکھا کہ بازو آنکھوں پر لیٹے رکھا ہوا تھا، پاؤں کا انگوٹھا ہل رہا تھا کہ وہ جاگ رہا ہے۔ آپ یہاں کیوں سو رہے ہیں؟ اس نے دھیرے سے ہاشم کو ہلایا تو اس نے بازو آنکھوں سے ہٹا لیا، پھر اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ عمر سلطان کی شادی ہے، اس نے اپنی کمپٹی سلائی دی ہے، کوئی جھٹکا لگا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی حیرت کم نہیں ہوتی۔ یہ مت پوچھو کہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ پوچھو کہ کس سے کر رہا ہے۔ کس سے کر رہا ہے؟ کشمالہ جہانگیر سے۔ یہ نام ایسا تھا جو سن کر اسے ایک اور جھٹکا لگا تھا کہ ایک وہ تھا جو اس کے لیے سارے زمانے سے لڑ چکا تھا، اور ایک وہ تھی جو چند ماہ پہلے یہاں آ کر شائستہ بیگم کو صاف سونگھا گئی تھی۔ تو اب وہ دونوں حیا کو تکلیف دینے کے در پہ کیوں تھے؟ حیا رو رہی ہے، اسے حیا کی فکر ستانے لگی۔ وہ تڑپ رہی ہے اور بہت تڑپ رہی ہے۔ وہ دکھ بیان کرنے سے قاصر تھا۔ کچھ وقت یوں ہی سرکا اور پھر حیا کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ دونوں نے بیک وقت اس کی طرف دیکھا۔ ہاشم اٹھ کر باہر نکل گیا، جبکہ حیا ٹوٹی کے پاس بیٹھی ہاتھوں کو دھوئی جاتی۔ شاید وہ وضو کرنے آئی تھی اور اب بھول چکی تھی کہ کیا کرنا ہے اسے۔ دیا نے دکھ سے اسے دیکھا، اس کے پاس آئی۔ کبھی عمر سلطان اور کشمالہ جہانگیر کی شادی؟ اس نے پوچھا۔ کل ولیمہ ہے، ولیمے پر بلایا مجھے اس نے، ہاتھوں کو رگڑتی ہوئی بولی۔ آپ جائیں گی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں۔ آپ جائیں گے حیا، اور آپ کو جانا ہوگا حیا، وہ دونوں آپ کو تکلیف دینا چاہ رہے ہیں، آپ تکلیف میں ہیں۔ آپ جائیں گے، آپ ہاشم کے ساتھ جائیں گے، پورے وقار کے ساتھ اپنے شوہر کا ہاتھ تھام کر جائیں گے، اور مسکرا کر بتائیے گا کہ کشمالہ جہانگیر کو وہ جس پر اتنا اعتراض ہے نا، وہ اترن ہے آپ کا، اور جو آپ کے ساتھ ہے وہ ازل سے آپ کا ہے۔ دنیا کو بھلا کر صرف آپ کا ہے حیا۔ دیا نے ٹوٹی بند کر کے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں کو گرفت میں لیے تھے۔ تم خود کو کیوں تکلیف دیتی ہو؟ حیا کو اس پر حیرت ہوئی، جو ایک سوکن ہو کر اسے ہاشم کو قریب کرنے کی بات کرتی تھی اور خود دور ہو جاتی تھی۔ میں محبت میں محبوب سے زیادہ محبوب سے جڑے ہر رشتے اس شے سے محبت کرتی ہوں، مسکرائی تھی۔ بڑی ظرف والی ہو تم، مجھ سے فقط اس لیے محبت کرتے ہو کہ ہاشم مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں کتنی کمزور ہوں کہ کل رات سے کئی بار میں نے کشمالہ جہانگیر سے نفرت کی ہے۔ صبح کا جامنی اندھیرا چھٹ کر اب سرمائی روشنی بدلنے لگا تھا، اور وہ دونوں صحن میں جانماز ڈالے نماز پڑھنے محو تھیں۔ گیٹ کھولا اور ہاشم بھی مسجد سے پڑھ کر لوٹ آیا تھا۔ اس کی نگاہیں حیا کے چہرے سے ٹکرائی جہاں آنسو کے نشان تھے۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھی، اسے چاہا کہ وہ دنیا کو نیست و نابود کر کے رکھ دے۔ حیا نے سلام پھیر کر اس کی طرف ایک نگاہ ڈالی، پھر ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیا۔ آنکھیں نم ہونے لگی تھی، برابر میں رکوع کرتی حیا کی آنکھیں بہنے کو بےتاب ہوئی۔ حیا نے سلام پھیر کر اس کی طرف ایک نگاہ ڈالی، پھر ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے۔ آنکھیں نم ہونے لگی تھی، برابر میں رکوع کرتی حیا کی آنکھ بھی بہنے کو بےتاب ہوئی تھی۔ ہاشم جان نماز پر حیا کے سامنے ہو کر بیٹھ چکا تھا، یک ٹک اسے دیکھا گیا۔ دیا نے سلام پھیرا تو اس منظر نے اس کی آنکھوں میں کانٹے چبوئے تھے کہ کتنا مکمل منظر تھا۔ دعا کرنے کے بعد جان نماز طے کر کے کچن کی طرف جا چکی تھی، جبکہ حیا بند آنکھوں سے ابھی تک دعا مانگنے مشغول تھی اور ہاشم اسے دیکھنے میں۔ حیا نے دعا ختم کر کے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرو کھڑی ہو چکی تھی۔ ہاشم نے جان نماز اٹھا کر طے کیے تخت کے اوپر بنے ریک پر رکھ دی، اس کا بازو تھاما اور کمرے میں لے گیا۔ اسے صوفے پر بٹھا کر خود بھی برابر بیٹھا، اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ کیا فیصلہ کیا تم نے؟ دیا کہتی کہ مجھے جانا چاہیے اور اتنا مضبوط ہو کر جانا چاہیے کہ دونوں ایک عرصے سے نکل نہ پائے۔ اس نے بتایا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں ان کو کیا جھٹکا دوں ہاشم، میں تو خود ایسے فیز میں ہوں جسے ایک عرصہ نکل پانا ناممکن ہے۔ اور ویسے بھی سوچا جائے تو ٹھیک کیا عمر نے، وہ زندگی ایک میری خاطر کیوں برباد کرتا بھلا؟ اس کی آواز رن چکی تھی۔
تو طے رہا کہ کل ہم جائیں گے اور ضرور جائیں گے۔ ہاشم نے اس کو گال تھپتھپائے تو مسکرا دی، پھر مسکراتے مسکراتے رو دی تھی اور پھر ہاشم کے سینے پر سر رکھ کے کتنی ہی دیر بس آخری بار ناکام محبت کا سوگ مناتی رہی تھی۔ شائستہ بیگم کو دیا نے سعدیہ خانم کے گھر بھیجنے کے بعد حیا کو اپنے کمرے میں لایا اور اپنی بارات کے کپڑوں میں سے ایک خوبصورت جوڑا نکالا۔ وہ جوڑا ہلکے سرخ رنگ کا تھا، گھٹنوں سے ذرا اوپر تک آتی فراک اور ساتھ سرخ ٹراؤزر تھا۔ کپڑوں کے اوپر خوبصورت کام ہوا تھا۔ حیا نے تو ان گزرے ماہ و سال میں سرخ پہننا ہی چھوڑ دیا تھا، تو اسے اپنے آپ پر سرخ رنگ بڑا عجیب لگا تھا، لیکن دیا نے اسے پھر بھی سرخ پہنایا کہ اس سرخ پر بڑی پیاری لگتی تھی۔ سلیقہ سے دیا نے اس کے بال بنائے، اپنی جویلری پہنائی، ہاتھوں میں چوڑیاں ڈالی اور جب تیار ہو کر اس آئینے کے سامنے کھڑے کیا تو حیا خود کو دیکھ کر جھٹکا کھا گئی تھی کہ جو آئینے میں تھی وہ حیا تو نہیں تھی، یہ آپ ہی حیا جو وقت کے گرد میں اٹھ گئی تھی۔ دیا نے اس کی حیرت نوٹ کر لی، وہ ابھی تک اپنا ایک ایک نک چھو کر خود کو دیکھ رہی تھی۔ باہر سے ہاشم کی آواز آئی تو دیا فوراً سے باہر آئی، ڈریس شرٹ اور جیکٹ پہنے، بالوں کو سلیقے سے جمائے وہ بھی جانے کے لیے تیار تھا۔ اسے نکالو دیا، لیٹ ہو رہا ہے ہم کو۔ ہاشم نے گھڑی کی طرف دیکھا جو دن کے 3 بج رہی تھی۔ ہاشم اپنے کسی دوست سے گاڑی لے آئے تھے شہر جانے کے لیے۔ دیا نے اس بات میں سر ہلایا اور حیا کو لے کر آئی۔ ہاشم کی نگاہ تو پلٹنے ہی بھول گئی، کتنے سالوں بعد اس نے حیا کو 2 رنگوں سے ہٹ کر دیکھا تھا اور وہ اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ وہ محبوط ہو کر رہ چکا تھا۔ اس کے بال جھوڑے بندھے ہوئے تھے اور اطراف سے لٹیں نکلی ہوئی تھی، دوپٹہ بازو پر ڈالا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتا اس کے پاس آیا تھا۔ حیا کو اس کی نگاہوں سے الجھن ہونے لگی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے دیا؟ اس کی لٹ کو سنوارتا وہ شرارت سے بولا۔ آپ کی حیا یہ یقین کر لیں اور لے کر جائیں، آپ کو دیر نہیں ہو رہی؟ دیا نے حیا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھا تو مسکراتا ہوا اس کا ہاتھ پکڑے دروازے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ سنیں، جب ہال میں داخل ہو تو ہاشم کے بازو کو یوں پکڑ لیجیے گا۔ دیا نے حیا کا بازو ہاشم کے بازو میں ڈالا تھا۔ ہاشم نے مسکرا کر دیا کی ناک دبائی اور باہر نکل چکا۔ پیچھے کھڑی اپنے آنسو پوچھتے مسکرا دی کہ اس کے محبت سے قربانی دینا سیکھا تھا اور قربانی دینے والے ہمیشہ خالی ہاتھ ہی رہ جاتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے تم کتنی اچھی لگ رہی ہو تم۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہاشم نے کہا، مجھے پتہ ہے مجھ سے بدصورت کوئی نہیں ہے۔ اس کے دل گہرے تھے، فقط مضبوط باتوں سے وہ مضبوط نہیں ہو سکتی تھی۔ ہاشم نے سر جھٹکا اپنی زبان کو بند نہیں رکھا اور گاڑی شاکلہ کے راستوں پر بھاگنے لگی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ان کی گاڑی وسیع و عریض میرج ہال کے پاس پہنچی۔ ہاشم نے گاڑی پارک کر کے اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے نظر انداز کرتی خود ہی اتر چکی تھی۔ اس نے اپنی بڑی ہوئی ہتھیلی بند کر دی تھی۔ پارکنگ میں گاڑیوں کا غفیر جمع تھا اور مہمان آ رہے تھے۔ حیا کی آنکھیں نم ہونے لگی تو اسے رخ موڑ کر خود کو کمپوز کیا، پھر جب پلٹی تو اس کی آنکھوں میں کچھ بھی نہیں تھا، چہرے پر بڑی دلکش مسکراہٹ تھی۔ ہاشم نے اس کو داد دیتی نظر سے دیکھا۔ حیا نے آگے بڑھ کر ہاشم کو بازو تھام لیا، پھر دونوں ایک دوسرے کے ہم قدم انٹرنس کی طرف بڑھ چکے تھے۔ دونوں اندر داخل ہوئے تو آنکھیں روشنیوں سے چندھا گئی تھی، ہر طرف رنگ بکھرے ہوئے تھے، کہکوں اور مسکراہٹوں کو دوڑتے، ان مسکراہٹوں کے بیچ پھولوں سے ڈھکے اسٹیج پر وہ دونوں تھے، عمر سلطان اور کشمالہ جہانگیر نہیں بلکہ عمر سلطان اور کشمالہ عمر سلطان۔ عمر سلطان پاس سجی دجی سے کھڑی اپنی بہن کے کسی بات میں مسکرا کر سر اس بات میں ہلا رہا تھا کہ سامنے نظر سے آتے دونوں پڑی تو وہ ساکت ہو چکا تھا۔ حیا نے کمال مہارت سے مسکراہٹ کو ہونٹوں سے چپکا دیا۔ کشمالہ نے حیا کو دیکھا تو ایک پل کو گڑبڑائی، دوسرے پل آنکھوں میں کچھ عجیب سا تاثر ابھرا اور تیسرے پل وہ اپنی جیت پر شادمانی سے مسکراتی نظر آئی۔ عمر سلطان کی بہن ٹینا سلطان نے اسے دیکھا تو نفرت سے نگاہیں موڑ لی۔ وہ سب نگاہوں کو نظر انداز کرتی ہاشم کے بازو پر گرفت مضبوط رکھ کے اس کے ہم قدم آگے بڑھی۔ ہاشم نے ہاتھوں میں پکڑا پھولوں کا گلدستہ ان دونوں کی طرف بڑھایا، جسے کشمالہ نے مسکراتے ہوئے تھام لیا، جبکہ عمر سلطان بنا پل کے جھپکائے اسے دیکھا جا رہا تھا۔ تم دونوں مبارکباد کے حقدار ہو، بنتا ہے تم دونوں کو جی کھول کر مبارکباد دی جائے، آخر کو سرپرائز ہے اتنا بڑا۔ مسکرا کر متوازن لہجے بولتی، اگرچہ عمر سلطان کی طرف دیکھتے اس کی نگاہوں میں پل بھر کوئی مگر طنزاً ابھرا تھا۔ تم مبارک دے رہی ہو تو میں خوش ہو گئی ہوں، ورنہ تمہیں کارڈ بھیجنے سے پہلے انشورنس کروا دی تھی میں نے کہ اپنی کے کہیں محبت میں پاگل محبوب کی بیوی کی جان نہ لے ڈالے۔ کشمالہ ہمیشہ لہجہ اپنا ہوئی تھی جو 2 ماہ پہلے حیا نے اکثر بدلا ہوا پایا تھا۔ یہ تمہیں میرے بغل میں نظر آ رہے ہیں نا ایک شخص، یہ میرا شوہر ہے اور بہت محبت کرتا ہے مجھ سے اور مجھے یہی کافی ہے۔ تم بہن اور میری بہن کی چیزوں پر ڈاکہ ڈالنے کی عادت نہیں ہے میری، اس سے کوئی لحاظ نہیں رکھا تھا آج۔ ہاں، بغل میں وہی شوہر کھڑا ہے نا جو ایک اور شادی کر کے بیٹھا ہے، کیا کمال کی محبت ہے، میری تو آنکھوں میں پانی آ گیا۔ کشمالہ بھی کم نہیں تھی، اور وہ جو تمہارے بغل میں ایک شخص بیٹھا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر یہ محبت تھی تو بھائی کمال کی محبت ہے، میری آنکھوں میں پانی آ گیا۔ اس نے بھی بھگو کر مارا تھا۔ کشمالہ ہونٹ بھیج کر رہ چکی تھی۔ حیا نے مسکرا کر سر جھٹکا اور ہاشم کا بازو تھامے واپس پلٹتے مڑی، اور ہاں، میری اترن رکھنے کی عادت پختہ ہو گئی ہے تمہیں، اب میں کہہ سکتی ہوں کہ دونوں بہنوں میں کمال کی محبت ہے۔ ایک اور طنز بھرا تیر چلاتے ہوئے ایک طرف رکھے صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ اسٹیج پر بیٹھے 2 نفوس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ ٹینا نے کشمالہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اسے ریلیکس ہونے کا کہتے ہاتھ ایسے جلایا جیسے کہہ رہی کہ دفع کرو۔ روشنی سے چمکتے ہال کے کونے میں ٹیبل کے گرد بیٹھی تھی اور بہت سے لوگ پلٹ کر ایک بار اس کی طرف دیکھ کر چیم مگوئیاں ضرور کرتے اور وہ سب سے بے نیاز ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ کھانا لگ چکا تھا، اب سب مہمان اپنے پلیٹوں میں کھانا ڈالنے میں مصروف ہو چکے تھے۔ ہاشم اس کے لیے اپنے لیے کھانا ڈال لایا تھا، وہ دونوں چپ چاپ کھانے میں مصروف تھے۔ جب کشمالہ کی چہکتی آواز اس کان میں پڑی تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔
کشمالہ ایک عورت کے گلے لگی ہوئی تھی۔ وہ عورت نہایت دبلی پتلی اور اسمارٹ تھی اور براؤن بال کھلے ہوئے تھے، رنگ بہت صاف تھا۔ حیا نے پہلی نظر میں پہچان لیا کہ کترینہ تھی۔ کترینہ جہانگیر کی دوسری بیوی اور کشمالہ جہانگیر کی ماں۔ کشمالہ کی خوشی دید نہیں تھی۔ ہاشم نے حیا کی نظروں کے تاکوں میں دیکھا تو سوال ہوا کہ یہ کون ہے؟ ہاشم نے اسے پہلے سے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کچھ وقت مزید گزرا تو حیا نے ہاشم کو اٹھنے کا اشارہ کیا اور جانے کو کہا۔ دونوں ایک ساتھ چلنے اسٹیج تک آئے۔ حیا کو دیکھ کر کترینہ جہانگیر کی آنکھوں میں ناگواری ابھری تھی۔ اوہ، یہ بھی آئی ہوئی ہے۔ ان کے لہجے میں ناگواریت تھی جو حیا کو دیکھ کر ہمیشہ آتی تھی اور حیا کو بھی بالکل پسند نہیں تھی۔ آئی ہوں میں بھی۔ کیوں، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ حیا نے گہرا سانس لیا۔ ہاں اعتراض تو ہے، بیگانی شادی میں عبداللہ بننے کی عادت نہیں کی تمہاری؟ مسکرا کر دل جلانے کے فن سے واقف تھی۔ ہاں شادی بیگانی، لیکن شادی کے جن انتظامات پر اکھڑا جا رہا ہے نا وہ میرے باپ کی کمائی ہے جسے اڑا رہی ہوں آپ دونوں ماں بیٹی مل کر۔ اسے ہال پر ایک نگاہ دوڑائی جس سے ہر طرف زیب و آسائش پانی پیسے کی طرح بہنے کی گواہ تھی۔ تم نے اس لڑکی کو بلایا کیوں ہے شادی پر؟ کترینہ نے غصے سے بیٹی کو کہا۔ جا رہی ہوں موم، اور ہاں کشمالہ جہانگیر، اوہ نہیں کشمالہ عمر سلطان، پھر ملاقات ہوگی، ابھی چلتی ہوں۔ ایک تیز نگاہ عمر پر ڈال کر پلٹی دی جب کترینہ پھر سے گویا ہوئی۔ لیکن ہم میں سے کوئی تم سے دوبارہ ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ موم، میری پیاری موم، آپ کے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اب قسمت نے ہم سب کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے تو کہیں نہ کہیں تو ہم ٹکراتے ضرور رہیں گے۔ 2 سیڑھیاں عبور کرتی کترینہ کے پاس آئی اور اگلی ملاقات وکیل کے دفتر میں ہوگی، میری پراپرٹی کے پیپرز تیار رکھیے گا۔ اس کا پتھر لے جا دونوں ماں بیٹی کو بہت زور کا لگا تھا اور پراپرٹی مانگنے پر مزید جھٹکا لگا تھا۔ میں بیوی ہوں، تمہارے باپ کی مت بھولو۔ کترینہ بنا مہمانوں کا لحاظ کیے چلائی تھی اور اب لوگ تماشائی بننے کے تماشے کو دیکھ رہے تھے۔ میں اپنا حصہ مانگ رہی ہوں موم، اور آپ سے آپ کا نہیں۔ آپ میرے باپ کی بیوی تھیں۔ میرے باپ کی موت کے بعد آپ دونوں کا میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو چکا، لیکن میرا ان کا خون کا رشتہ ہے جو کہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ چبا چبا کر بولتے ان کے چھکے اڑا رہی تھی اور کترینہ تو حیران تھی کہ اتنی نرم بولنے اور ہب پہ مسکرانے والی حیا اتنا سخت لہجہ کہاں سے لائی تھی۔ ٹکا بھی نہیں ملے گا تمہیں لڑکی، کترینہ بیگم نے کہا۔ اگلی ملاقات میں دیکھتے ہیں یہ سب موم، لفظ مون چبا کر کہتی مسکرا کر اسٹیج سے اتری اور ہاشم کا ہاتھ تھامے اعتماد سے چلتی ہوئی نکل چکی تھی۔ پیچھے کھڑے لوگوں کی نظریں اسی پر ٹک رہ گئی تھیں۔ وہ ہال سے نکل کر پارکنگ میں پہنچے تھے اور ابھی گاڑی میں بیٹھنے تھے کہ پیچھے سے آواز سنائی دی۔ اس آواز نے حیا کے پیر زنجیر کی طرح جکڑ دیے تھے۔ بھلا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس آواز کو نہ پہچانتی؟ اس آواز سے اس کے دل کا راستہ بڑا خاردار تھا۔ یہ آواز عمر سلطان کی تھی جسے اس کی سماعتیں ساری عمر سن سکتی تھی۔ یہ آواز دھڑکنوں کو بے قابو کرتی تھی۔ اس کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئی تھیں۔ اس نے ایک نظر ہاشم کو دیکھا جسے گہرا سانس لیتے سر کو خم دیتے عمر سلطان کی بات سننے کا اشارہ کیا۔ اس بات میں سر رہتے اس نے اپنی بے قابو ہوتی دھڑکنوں پر قابو پایا، چہرے کے تاثرات کو متوازن کرتے پلٹ کر عمر سلطان کی طرف آئی۔ معاف کر دو مجھے حیا، کیا تھا اس کے لہجے میں جو نہ بتاتے ہوئے بتانے جیسا تھا۔ مجھ سے وہ معافی مت مانگو، تمہاری زندگی اور کسی ایک کے لیے زندگی کو روک کب جا سکتا تھا؟ میرے بعد تمہیں آگے بڑھنا تھا، لیکن یہ آگے بڑھنا میری ہی بہن کے ساتھ ہوگا، یہ اچھا نہیں لگا مجھے۔ دل نے بہت سارے شکوک و شبہات کو جنم دیا ہے، لیکن اب جو ہو گیا ہو گیا۔ خوش رہو تم اپنی بیوی کے ساتھ، کہہ کر مڑی اور آ کر گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ عمر سلطان نے بے چینی سے بالوں میں ہاتھ پھیر کر دیکھا تو نظر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہاشم پڑی تو نگاہوں میں کچھ جلا تھا۔ ہاشم نے شان بے نیازی سے کندھے اچکا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی ریورس کی۔ ہال سے نکل کر باہر سڑک پر لے آئے۔ گاڑی شہر کی سڑک پر بھاگ رہی تھی، اس میں بیٹھے دو نفوس بالکل چپ تھے اور ہاشم منتظر تھا حیا کے بولنے کا، مگر وہ تو صدمے سے نکل کر آئی تھی۔ یہ جو آج آئی تھی یہ جہانگیر ماموں کی دوسری بیوی تھی۔ ہاشم نے اس سے پہلے ان کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ جہانگیر نے باہر کی طرف شادی کی تھی اور پھر بیوی کو کبھی لایا ہی نہیں تھا ساتھ۔ ہاں یہی تھا کترینہ جہانگیر، میرے باپ کی دوسری بیوی اور زندگی کی پہلی اور سب سے بڑی غلطی۔ اس کا لہجہ بتاتا کتنی کوفت ہوتی حیا کو کترینہ سے۔ یہ تو کبھی پاکستان نہیں آئی، پھر اب کیسے؟ ہاشم نے پوچھا۔ پیسہ شے ایسے پھینکو اور تماشا دیکھو پھر۔ وہ پاکستان رہی ہے میرے باپ کی چھوڑی ہوئی ساری دھن دولت سمیٹنے، جس پر اس کی بیٹی ناگن مر کر بیٹھی ہے۔ اس کے لہجے میں نفرت سمانے لگی تھی۔ تو اس میں غلط کیا ہے حیا؟ کترینہ بیوی تھی، ماموں کی ان کا حصہ بنتا ہے ماموں کی جائیداد میں۔ کشمالہ اور تم بیٹی ہو ماموں کی، دونوں آدھی آدھی وارث ہو۔ ہاشم اس کے غصے کی وجہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں ہوں بیٹی جہانگیر خان کی، کشمالہ نہیں، وہ کترینہ کی بیٹی ہے، اسے کوفت سے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ کشمالہ ماموں کی بیٹی نہیں ہے؟ وہ شاک ہوا تھا۔ کترینہ بابا کے کالج فیلو تھی، پھر پڑھائی کے سلسلے میں لندن چلی گئی، ایسی گئی کہ ٹھان لی کہ نہیں لوٹے گی۔ وہی ایک انگریز سے شادی کر لی، لیکن وہ شادی کشمالہ کی پیدائش پر ختم ہو چکی تھی۔ تب بابا کو ملی، پرانی دوستی غمگین بھی، بابا کی ماں کی ڈیتھ کے بعد ٹوٹ سے گئے تھے تو دونوں نے ایک دوسرے کو سہارا دینے کا سوچا، شادی کر لی۔ بابا نے کشمالہ کو اپنا نام دے دیا تھا اور اپنی بیٹی بنا دی، لیکن بابا کی بیٹی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا انکشاف تھا جس کے بارے میں ہاشم نہیں جانتا تھا، اب جان کر شاکڈ اور حیران ہوا تھا۔ اوہ مجھے یہ سب نہیں پتا، تم کیا سچ میں کیس کرو گی ان دونوں پر؟ ہاشم نے پوچھا۔ یہ سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو کیا کروں؟ انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی نا۔ تم یہ سب چھوڑ یہ بتاؤ کہ دیا کل کیا سوچ رکھا ہے تم نے؟ اس نے بات بدل کر دکھ کو بیان کیا۔ اب تو مداوع ہونا چاہیے نا اس کے دکھ کا۔
کیا مطلب کیا سوچا ہے؟ گاڑی گاؤں کے راستے پر ڈالتے اس نے پوچھا۔ وہ منتظر ہے تمہاری، کچھ حقوق بنتے ہیں تمہارے اس کی طرف، اس میں کوتاہی مت کرو، کوئی آپ سے محبت کرے تو اسے حق دو کہ وہ آپ سے محبت کرے۔ حیا نے اسے سمجھانا چاہا تھا، میں بھی تو تم سے محبت کا طلبگار ہوں۔ پھر وہ اپنا کاسہ لیے حاضر ہوا۔ میں صاف بات کروں گی ہاشم، جب تک میری سانس چلے گی دل میں دھڑکن رہے گی، دھڑکن پر صرف عمر سلطان کا ہی نام ہوگا۔ ہم دونوں چاہ بھی لینا تو ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، اس بات کو جتنا جلدی ہو سکے مان لو۔ حیا نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا، گہری سانسیں کر رہ گیا۔ باقی کا سارا راستہ دونوں میں خاموشی چھائی رہی تھی۔ گاڑی نوید ہاؤس کے سامنے رکی۔ تم جاؤ، میں گاڑی دے کر آتا ہوں، اسے کہا اور گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا۔ وہ نوید ہاؤس کے گیٹ کے آگے اندر داخل ہوئی تو تخت پر بیٹھی شائستہ بیگم کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے، پھر اس کے چاندنی جیسے روپ اور سور جوڑے کو دیکھ کر اور جل بھون چکی تھی۔ ڈائن، میرا ایک بیٹا کھا کر آرام نہیں جو دوسرے کے پیچھے پڑ گئی ہو، میرے بیٹے کو سفید کفن پہنا کر خود سرخ جوڑے میں دلہن بنی کھڑی ہو، غارت کرے گا تمہیں بے حیا لڑکی۔ شائستہ بیگم تو پھٹ پڑی تھی، پھر وہ کتنی ہی دیر گالیاں بکتی رہی۔ وہ کان لپیٹے اپنے کمرے کے دروازے کی کنڈی چڑھا کر کارپیٹ پر اوندھے لیٹی روتی رہی تھی۔ وہ روئی تو نہیں، اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر وہ گاڑی دوست کو واپس کر کے آیا تو دیکھا حیا نے کمرے کا دروازہ بند کر رکھا تھا اور ماں باہر تخت پر لیٹ رہی تھی۔ مجبوراً اسے دیا کے کمرے میں آنا پڑا اور ابھی وہ فریش ہو کر آیا تھا کہ دیا اس کے لیے گرما گرم چائے لے، جو پیتے اسے توانائی ملی تھی، اور عزت کا وہ عادی نہیں تھا جو دیا دیتی تھی، وہ تو عادی تھا حیا کے ہاتھوں بار بار دھتکارنے کا۔ نہیں، بہت ڈھیٹ ہے حیا اور عمر دونوں۔ کمبخت حیا کو رخصت ہوتے دیکھ کر نہیں روئے تھے اور حیا اسے کسی اور کے پہلو میں کسی اور کے ساتھ دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بیٹھ کر اسے ٹیک لگا کر بیٹھ چکا تھا۔ اب تو اس کی ہر آس ختم ہو چکی تھی، اب اس کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہو۔ دیا اس کے پہلے میں آ بیٹھی تھی، آج وہ اس کے ساتھ تھا، اس کے پاس ایسے پڑھ کر اچھی بات کیا ہو سکتی تھی؟ آس ختم ہوئی ہے، محبت تو نہیں، اور ہاشم نوید اور حیا جہانگیر کبھی ساتھ نہیں ہو سکے، باوجود اس کے بھی کہ میں بہت محبت کرتا ہوں اسے، لیکن نہ وہ میری وجہ سے کھوئے ہوئے عمر سلطان کو بھلا سکتی ہے اور نہ میں اس کی وجہ سے کھوئے ارحم نوید کو بھلا سکتا ہوں۔ آج بھی اسے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ جب تک عمر سلطان کو نہیں بھلا دیتی وہ کسی رشتے میں آگے نہیں بڑھنا چاہتی، اور جب تک سانس ہے وہ عمر سلطان کو نہیں بھلائے گی۔ اس نے گرم گرم چائے کا گھونٹ بھرا تو اندر تک جل کر رہ گیا، مگر یہ جلنا روز کے جلنے سے کم تکلیف دہ تھا۔ یہ نے سر جھٹک کر آسمان کو دیکھا، دونوں لوگ بڑے عجیب تھے، اپنے لیے خود تکلیف کا سامان کر کے پھر مرہم تلاش کرتے پھرتے تھے، مرہم بھی نمک میں تلاش کرتے تھے۔ آپ دونوں کیوں تکلیف دے رہے خود کو؟ پھر فیصلہ کرو، اذیت سے نجات پاؤ، دیا نے کہا۔ فیصلہ سنا ہے نا اس نے، کہتی ہے کہ تم دیا کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھ جاؤ، ہے جہانگیر تمہیں نہیں ملے گی۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا، وہ آنسو جو لاکھ کوشش کے باوجود محبت حاصل نہیں کر پایا تھا۔ دیا نے اس کے بہتے آنسو دیکھا تو خود بھی رو دی تھی، محبت رلا رہی تھی، محبت ذلیل کروا رہی تھی سب کو۔ دیا نے ہاشم کا ہر سر سہولے سے اپنے کندھے پر رکھا اور پھر اس کے ہر آنسو کی ڈھارس بن چکی تھی۔ وہ کشمالہ جہانگیر، عمر سلطان کی شادی کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا، آج کشمالہ اپنی ماں کترینہ جہانگیر کے ساتھ آفس میں موجود تھی۔ جہانگیر کی کروڑوں کی جائیداد جس پر دونوں قابض ہو چکی تھی، کسی صورت حیا کو اس کا حصہ دینے کے لیے تیار نہیں تھی، جو کہ اچھا خاصا بنتا تھا۔ دونوں اپنے سامنے بیٹھی سی کے متعلق بات کر تھی جب دروازہ دھڑام سے کھلا اور وہ اندر داخل ہوئی۔ اس کا لباس حسب توقع سفید تھا اور بال پونی میں مقید تھے، دوپٹہ گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے ہاشمی آفس میں داخل ہوا تھا۔ دونوں ماں بیٹی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ رہے پیپرز، میرے حصے کے وہ تمام پراپرٹی مجھے چاہیے جو آپ دونوں ماں بیٹی اپنے نام کر کے بیٹھی ہو۔ اس نے سیاہ رنگ کی فائل ٹیبل پر پٹکی۔ تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے اس پراپرٹی میں، کشمالہ نے دانت رگڑتے ہوئے کہا۔ تو تمہارا حصہ ہے یہ سارا؟ شکر مناؤ، صرف اپنا حصہ مانگ رہی ہوں، ورنہ تمہارے میرے باپ کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں بنتا۔ حیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کے انداز میں کہا تھا، تمہارا باپ خود ساری جائیداد میرے اور میری بیٹی کے نام کروا کے مرا ہے، اور اس کی وصیت میں بھی یہی لکھا ہے۔ کترینہ اب میدان میں اتری تھی۔ میرے ہی باپ میرے سوا سب کے نام جائیداد کی ہے؟ اسٹرینج ہے نا؟ وہ ہنسی۔ اب تمہارے باپ کو تم پر اعتبار نہیں تھا اس لیے، اور ٹھیک ہے تو اعتبار نہیں تھا، اس کے مرتے ہی کر دیا نا کانڈ، مار دیا ایک انسان کو۔ کترینہ نے اس کے زخم ادھیرنے چاہے۔ کشمالہ نے ایک دم ہاشم کی طرف دیکھا جو نگاہیں جھکاتا گہری سانسیں کر رہ چکا تھا۔ میں کسی قاتل ہوں یا نہیں، اس کے لیے مجھے تم دونوں کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ رہی میرے حصے کی بات ہو، میں لے کروں گی۔ عدالت میں نہ گھسیٹا میں نے تم ماں بیٹی کو، تو میں بھی حیا جہانگیر نہیں۔ غصے سے کہتی آفس سے نکلتی چلی گئی، اس کے پیچھے ہی ہاشم ہی نکلا۔ دونوں ماں بیٹی نے کھا جانے نظروں سے ان دونوں کو جاتے دیکھا اور دانت پیستی بیٹھ چکی تھی۔ اس حیا کا کچھ کرنا ہوگا، اتنا کچھ ہو گیا، اکڑ اس کی ختم نہیں ہوئی بلکہ زیادہ ہو گئی۔ کترینہ بیگم غصے سے بل کھا کر رہ چکی تھی، انہیں حیا کا رویہ ہضم نہیں ہوتا تھا۔ کہاں وہ اس کے حد تک کا اپنا موم کرتی پھرتی رہا، طرز تم اور تو پر آ گیا۔ اب فکر نہ کرے موم، حکم کا میرے ہاتھ میں، میں جو چاہوں گی اسے کرنا ہوگا اور وہ کرے گی، اور اس حیا کو بھی اس کی بات ماننی پڑے گی۔ وہ ایک حکم کا جسے اسی دن کے واسطے بچا کر رکھا تھا، اس حیا کے پر میں کاٹوں گی۔ اب انگلیاں مروڑتے کچھ سوچتی مسکرائی تھی۔ اس کے شیطانی دماغ میں چلتا خطرناک منصوبہ اس کی مسکراہٹ سے واضح تھا۔ آج آسمان پر پورا چاند چمک رہا تھا، اس چمکتے چاند کی روشنی میں صحن میں رکھے پتھر پر بیٹھا تھا جب اس کے ساتھ آ کر بیٹھ چکی تھی۔ یہ سو گئی؟ تم سوئے نہیں ابھی تک؟ نہیں یار دی تو یہاں آ کر بیٹھ گیا، تم کیوں نہیں سوئی؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔
مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ کے جواب میں وہ بھی مسکرائی تھی۔ اگلے ہفتے جا رہا ہوں میں، اس نے بتایا۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ بہت بہت زیادہ، ہاشم نے دھیما سا کہا، باوجود اس کے کہ مجھ پر تمہارے بھائی کا قتل ثابت ہوا ہے۔ اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، باوجود اس کے بہت محبت کرتا ہوں میں تم سے، اس نے اقرار کیا جو ہر وقت اس کی آنکھیں کرتی تھی۔ تمہارے ساتھ زندگی کا نیا سفر شروع کرنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے مسکرا کر کہا تو اس پہ حیرت کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اسے لگا شاید وہ بیمار ہے تبھی یہ سب کہہ رہی ہے۔ طبیعت ٹھیک ہے میری، بس دو تیسرے دن حیا جہانگیر تمہارے لیے دلہن بنے گی۔ سفید اور سیاہ کو زندگی سے نکال کر حیا ہاشم نوید بننے کو تیار ہے۔ وہ کہہ کر چلی گئی تھی اور وہ خوشی کی کیفیت میں حیران سا وہاں بیٹھا رہا کہ کوئی خواب تو نہیں ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھی پاؤں جھلا رہی تھی کیونکہ اتنی دیر ہو چکی تھی اور اب تک نہیں لوٹا تھا۔ اسے ایک نظر موبائل کو دیکھا، پھر اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی، بلو پینٹ پر سفید ڈریس شرٹ اور بلو کوٹ پہنے، کندھے تک آتے بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتے کسی کو بھی گھائل کرنے کی تمام خصوصیات رکھتی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر جیت کی مسکراہٹ تھی، وہ جیت جس سے زیادہ خوشی اسے حیا کی ہار تھی۔ اپنے عکس کو دیکھتے اسے اپنے یقین ہونے پر بے انتہا یقین ہوا کہ وہ دلوں پر حکمرانی کرنے آئی ہے۔ دروازہ کھلا، اندر داخل ہوا، بالوں کو جھٹکتے کشمال نے ایک نظر آنے والے پر ڈالی، مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں غرور تھا۔ بڑی دیر کر دی مہربانہ، آتے آتے وہ ایک ادا سے چلتی بیڈ پر ڈھہ گئی۔ اس کی نظر چھت پر چلتے پنکھے سے ہوتی شخص پر گئی جو سپاٹ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ او میرے حکم کے آقے، وہ مسکرا کر چلتی اس کے پاس آئی اور گال پر ہاتھ رکھا جسے سامنے والے بے دردی سے جھٹک دیا۔ او حکم کے آقے کو غصہ آ گیا؟ اس کے ہر انداز سامنے والے کو اریٹیٹ کرتا۔ چلو بہت ہو گیا لاڈ، اب سیریس بات کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ تم میرے حکم کے آقے ہو، وہ حکم جس کی کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ تو لو آج پڑ گئی۔ وہ سنجیدہ ہوئی۔ جو بات کرنی ہے سیدھی طرح کرو، اس کی گھمیر آواز سے بلا کی سنجیدگی تھی۔ حیا جہانگیر وہ اڑیل گھوڑی ہے جسے نکیل تم ڈال سکتے ہو کیونکہ وہ تم واحد انسان ہو جس کی وہ سنے گی۔ کشمالہ نے کہا۔ میری وجہ سے اس نے اتنی تکلیفیں سہی ہیں، کیوں میری بات مانے گی؟ اس کی گھمیر آواز پھر سے قبر میں گونجی۔ وہ مانے گی اور صرف تمہاری بات مانے گی۔ اب تم یہ کیسے کرو گی یہ تم جانو، اس نے کمال بے نیازی سے کہا۔ میں اب مزید کچھ بھی نہیں کروں گا، سن لو تم۔ ٹھوس ایسے میں گویا ہوا۔ کشمالہ کی آنکھوں میں غصہ چمکا تھا، ایک جھٹکے سے پلٹی اور اگلے ہی پل اس کی قہر برساتی آنکھوں میں مسکراہٹ چمکنے لگی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، ٹیبل پر پڑا اپنا فون اٹھا کر کچھ دیر اس میں لگ رہی، پھر ایک ویڈیو پلے کر کے موبائل اس کے سامنے کیا۔ سامنے والے کی نگاہوں میں ڈر اور خوف ابھرا۔ ایسے ہی تو نہیں کہتی تمہیں حکم کا آقا، یہ ایک آخری کام ہے، وہ کرو پھر تمہارے میرے راستے جدا جدا۔ ہے کہ باپ کی دولت پر راج کروں گی میں، سیٹی بجاتے ہوئے وہ بولی۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ سامنے والا مجبور نظر آنے لگا تھا۔ حیا کو کہو کہ میرے پیچھے چھوڑنے کو تیار نہ ہو تو مار ڈالو اسے، اور چپ، محبت کرتا ہوں میں اس سے، اتنی زور سے چلایا کہ ایک پل کو کشمالہ کا دل دہل گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ محبت تو میں بھی کرتی ہوں، محبت حیا بھی کرتی ہے، محبت ارحم بھی کرتا تھا، ارے سب کرتے ہیں محبت، لیکن جیسے محبت کرنا وہ جی یہ ضروری تو نہیں، اور ویسے اس محبت کا کیا کرنا جو مل نہ سکے؟ حیا تو تمہیں مل نہیں سکتی، یاد نہیں ہے تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ کشمالہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ بھی ہو میں اسے مار نہیں سکتا، بہت محبت کرتا ہوں میں اس سے، محبت کے قتل سے انکاری تھا۔ جہانگیر یاد ہے نا تمہیں میرا اور حیا کا باپ؟ بھلے وہ میرا بایولوجیکل باپ نہیں تھا لیکن بڑی محبت کرتا مجھ سے، اور میں بھی بڑی محبت کرتی تھی لیکن مار دی اسے پھر بھی۔ جس سے محبت کرتے نا زیادہ تنگ کرتے تو اسے مارنا پڑتا ہے، غصے کی شدت سے چلائی دی۔ کیا تم نے؟ وہ بول نہیں پایا تھا۔ ہاں میں نے اور میری ماں نے مار ڈالا، بہت تنگ کرنے لگ گیا تھا، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ نہ پہنو وہ نہ پہنو، نشہ مت کرو پارٹیز مت کرو، لیکن میں نے برداشت کی۔ لیکن اس دن حد ہو چکی جب اس نے وصیت دار کر ساری جائیداد حیا کے نام کروا دی تھی، بس پھر کیا تھا، مار ڈالا اسے۔ اس جیسے انسان کو مر جانا چاہیے۔ اس کی آنکھوں سے درندگی ٹپکنے لگی جس سے اسے انتہائی بدصورت بنا دیا تھا۔ لیکن میں حیا کو نہیں ماروں گا، اس کا فیصلہ اٹل تھا۔ پھر میں سب کو بتا دوں گی کہ تم نے ارحم نوید کو مارا ہے، تم ہو اس ارحم نوید کے قاتل جس کی موت کی سزا حیا جہانگیر بھگت رہی ہے۔ میرے پاس تمام ثبوت بھی ہیں، بس ایک ویڈیو ہی کافی ہے ثبوت کے طور پر، اور پھر تمہارا کھیل ختم۔ اسے بلیک میلنگ سٹارٹ کر دی۔ بلیک میل کرو گی مجھے؟ اس کا لہجہ عجیب ہوا۔ حیا جہانگیر کو مار ڈالو تو پھر نہیں کروں گی، لیکن اگر تم نے میری بات نہ مانی تو۔ کشمالہ کی بات منہ میں ہی رہ چکی تھی، اس شخص نے پھرتی سے اس کی گردن ڈبو ڈالی۔ تم مر جاؤ گی تو کون سا ثبوت؟ کشمالہ جہانگیر تم جیسے کو مر جانی چاہیے۔ کشمالہ کھانسی رہی، پھر التجا بھی کر ڈالی، لیکن اس شخص نے اس کی گردن تب تک نہ چھوڑی جب تک روح نے کشمالہ جہانگیر کا جسم نہیں چھوڑا۔ اس نے کشمالہ کا بے جان وجود فرش پر پٹکا، اس کا موبائل اٹھا کر ویڈیو ڈیلیٹ کر کے اپنے حواس قابو کیے اور وہاں سے نکل چکا۔ پیچھے فرش پر کھلی بے جان آنکھوں والی حسین لڑکی بے جان پڑی تھی اور عکس سے جھانکتا اس کا حسن مسکرا دیا۔ وہ حسین ترین امیر ترین ہو کر بھی مر چکی تھی۔ کشمالہ مر گئی۔
کشمالہ جہانگیر مر گئی، کشمالہ عمر سلطان مر گئی، یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ کشمالہ جہانگیر جو خود موت تھی اسے موت لے گئی۔ حیا نے سنا تو بے اختیار دروازے کا سہارا خود کو گرنے سے بچایا۔ وہ کیسے مر گئی ہاشم؟ وہ تو بالکل ٹھیک تھی، اسے یقین نہیں آتا۔ وہ دونوں مقابلے پر تھی، لیکن حیا کو یاد تھا کہ وہ ہر پل جب ننھی کشمالہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سڑک پر لے جاتی، اس کے لیے فیڈر بناتی، اس کے ساتھ کھیلتی تھی، وہ تو بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ کترینہ نے اسے سر تاپیٹ نفرت بنا دیا تھا، لیکن حیا نے اسے بہن مان کر اس کا ساتھ دیا تھا۔ آج اس کا جانوں سے تکلیف دے رہا تھا۔ کسی نے قتل کر دیا اس کا، بتانے والے کا انداز خود بے یقین جیسا تھا۔ آپ کو جانا چاہیے حیا، وہ بہن تھی آپ کی۔ دیا نہ بھی کہتی تو تب بھی چاہتی، جیسے بھی تھی بہن تھی اس کی۔ سفید سوگ زدہ لباس تھا تن پر، اور کیا چاہیے تھا۔ وہ شہر آ گئی۔ کشمالہ کی میت جہانگیر مینشن پر تھی۔ اسے دیکھتے ہی کترینہ جہانگیر زخمی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹی تھی کہ عمر سلطان نے بروقت آگے بڑھ کر ان سے بچایا تھا۔ ان دونوں نے مل کر مارا ہے میری بیٹی کو، یہ دونوں قاتل ہے میری کشمالہ کی۔ مل گیا نا تمہیں اب عمر، اسی لیے تم نے مارا ہے نا میری کشمالہ کو۔ خدا تمہیں غارت کرے حیا، وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اسے بد دعائیں دے رہی تھی۔ اس شخص نے مارا ہے میری بیٹی کو، خوش نہیں تھا یہ، اس حیا سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے مار ڈالا میرے کشمالہ کو، مار دیا میری کشمالہ کو۔ وہ روتے روتے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ میں کیوں ماروں گی کشمالہ کو؟ میری بہن تھی مام۔ وہ ان کو دلاسا دینے پاس آئی تھی، لیکن اتنی زور سے دھکا دے کر خود سے دور کیا کہ وہ اندر تک ہل چکی تھی۔ نہیں تھی وہ تمہاری بہن، اس لیے مار ڈالا تم نے، اپنی بہن ہوتی تو نہ مارتی تم۔ ان کو کوسنے، چیخو پکار سب جاری تھا۔ اسے چیخو پکار میں اسے دفنانے کے لیے لے جایا گیا۔ اس کے بعد وہ لوٹ کر ہاشم کے ساتھ گاؤں آ چکی تھی۔ کترینہ جہانگیر اسے ایک منٹ بھی اپنے آس پاس برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اے لڑکی دیا، میں اور کہیں باہر جا رہے ہیں، ذرا سوگ سے نکل کر ہوش آواز میں گھر کی رکھوالی کر لینا۔ وہ تخت پر گمسم سی بیٹھی تھی جب شائستہ بیگم کی پاٹدار آواز اس کی سماعتوں میں گونجی۔ حیا گیٹ بند کر دیجیے گا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مامی مجھے ہاسپٹل لے کر جا رہی ہیں۔ دیا ہمیشہ کی طرح مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ حیا نے بھی مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا تھا، اور ان کے جانے کے بعد گیٹ بند کر کے اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ صوفے پر نیم دراز ہو گئی تھی، ذہن ایک بار پھر کشمالہ کی طرف چلا گیا۔ کشمالہ کو مرے ایک ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن چاہ کر بھی اس صدمے سے باہر نہیں آ پا رہی تھی۔ 6 سال کی تھی جب کترینہ 3 سالہ کشمالہ کو لے کر آئی تھی، اور جہانگیر نے بتایا تھا کہ کشمالہ اور حیا دونوں بہنیں۔ حیا نے مان لیا کہ کشمالہ کی بڑی بہن ہے، اور بڑی بہن ماں جیسی ہوتی ہے۔ اس نے ہر طرح سے اس کا خیال رکھا، پھر حیا کو اس کی عادت ہو چکی تھی، سچ مچ اسے اپنی بہن سمجھنے لگی تھی، کترینہ کو اپنی ماں، لیکن پھر وہ کشمالہ جو اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اس سے دور ہوتی چلی گئی۔ اس میں سب سے بڑا ہاتھ کترینہ جہانگیر کا تھا۔ پھر ایک وقت وہ آیا جب کشمالہ نے رو دھو کر ایموشنل بلیک میل کر کے ارحم کی موت کے بدلے اسے اپنا سب کچھ تیاگ دینے کو کہا۔ حیا نے ایسا کیا کہ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی وجہ سے کشمالہ کا فیوچر تباہ ہو جائے، لوگ دیکھ کر کہیں کہ دیکھو یہ اس حیا کی بہن ہے جس کو جیل ہو گئی۔ اسے کشمالہ سے جڑا ہر پل شدت سے یاد آنے لگا۔ وہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ جانے وہ کون ہے جو پہلے ارحم کو مار گیا اور اب کشمالہ کو۔ اس پر خوف چھانے لگا تھا۔ اسے وہ دن بھی یاد تھا جب 7 دن تک وہ ارحم کی گمشدگی پر روتی ہوئی پھپھو کو سنبھالتی رہی۔ 8ویں دن اسے فون آیا۔ فون پر ارحم تھا، جس نے شہر میں کسی فیکٹری میں بلایا تھا اور کہا تھا کہ اکیلی ہے، ورنہ وہ ہمیشہ کے روپوش ہو جائے گا۔ اس نے 7 دن گاؤں میں شائستہ پھپھو کی حالت بھی دیکھی تھی، اور اپنے کام کے سلسلے میں اسلام آباد گئے ہاشم کی سسکیاں بھی فون پر سنی تھی۔ وہ کسی طرح بھی ارحم کو پھر سے گم ہونے نہیں دے سکتی تھی، اس لیے اکیلے چلے آئی تھی۔ جب وہ اس کی گاڑی فیکٹری میں داخل ہوئی تو تب تک اس کی ساری ہمت جواب دے چکی تھی۔ ڈرپوک نہیں تھی مگر نازک تھی۔ پہلے جہانگیر پھر عمر سلطان نے اس کے ناز نخرے اس قدر اٹھائے تھے کہ وہ ڈرتی تھی۔ فیکٹری میں جگہ جگہ مٹیریل لکڑیاں بکھری پڑی تھی، جیسے سالوں پہلے کنسٹرکشن کا کام روکا ہو اور پھر کرنا بھول چکے ہوں۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی جب اوپر پہنچی تب تک اس کی سانس پھول چکی تھی، اور جو اس نے دیکھا اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ سامنے ہی بجری کی ٹھیل کے پاس کوئی کرا رہا تھا اور ارد گرد خون ہی خون تھا۔ وہ مشکل گرتی پڑتی اس کے پاس پہنچی تو دیکھا خون میں لت پت شخص ارحم تھا۔ اس کے منہ سے چیخیں نکلی تھی اور آنکھیں حیرت و بے یقینی سے پھٹ چکی تھی۔ حیا، ارحم مرا نہیں تھا، وہ ہوش میں تھا۔ اس نے حیا کو پکارا تھا۔ حیا ہونٹوں پر زبان پھیرتی گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تکلیف میں تھا، اس کی تکلیف دیکھ کر شدت سے رو رہی تھی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا رحم، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ روتے ہوئے بمشکل بولتی، پھر اس کے پیٹ میں اندر تک اترے خنجر کو نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ ارحم درد سے کرا رہا تھا کہ خنجر بہت اندر تک بڑی بے دردی سے مارا گیا تھا، جسے وہ نازک لڑکی نکال نہیں پا رہی تھی۔ مجھے کچھ ہو جائے گا، درد رہنا، تمام الفاظ منہ میں رہ چکے تھے۔ چتاونی ادھوری رہ گئی اور ارحم چلا گیا۔ سانسیں ختم ہو گئی، سر ایک طرف کو ڈھلک چکا تھا۔ ارحم ایک جھٹکے سے وہ اس کے پیٹ سے خنجر نکالنے میں کامیاب ہو چکی تھی، لیکن ارحم جا چکا تھا۔ حیا کی چیخی پوری بلڈنگ میں گونجنے لگی۔ اسی وقت سیڑھی سے بہت سے لوگوں کے قدموں کی آواز آئی۔ پھر حیا نے دیکھا بہت سے باوردی پولیس والے تھے۔ اسے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا تھا کہ کسی آفیسر نے اسے اریسٹ کرنے کا حکم دیا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی سے ابھری۔ خون آلود خنجر اس کے ہاتھ میں تھا، اس کے کپڑوں پر خون لگ چکا تھا، اس کی گاڑی کے نیچے تھی، کھڑی تھی۔ اتنے دنوں بعد ارحم کا فون آن ہوا تھا۔ لوکیشن ملتے ہی پولیس گمشدہ ارحم کو ڈھونڈنے نکلی تھی، لیکن اب مردہ ارحم ملا تھا اور قاتلہ حیا جہانگیر ملی تھی۔
اسے اریسٹ کر دیا گیا تھا۔ ارحم کے فون میں مرنے سے پہلے آخری کال بھی حیا کی تھی۔ ہر طرح سے حیا پھنس چکی تھی۔ کیس عدالت میں چلا تھا اور قریب تھا کہ کیس کا فیصلہ آر یا پار ہو جاتا۔ شائستہ بیگم نے صلح کر لی اس شرط پہ کہ ہاشم اور اس کا نکاح ہوگا، اور پھر نکاح ہو بھی گیا۔ زندگی ایک دم بدل گئی۔ اسے حوالہ سے نکال کر ایک اور جیل میں لا کر پٹخ دیا گیا۔ اس کا ماضی کا یہ قصہ اتنا بھیانک تھا کہ جب بھی سوچتی تھی خوف سے کانپ جاتی تھی۔ آج بھی کشمالہ کی موت کے خیال سے شروع ہوتا۔ ہر خیال میں جب میں ماضی میں گزرے اس واقعے کی طرف گیا تو وہ رو پڑی تھی۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ صوفے پر سکڑی کانپنے لگی کہ نظر گھڑی پر پڑی۔ دیا اور شائستہ بیگم ابھی تک نہیں لوٹی تھی۔ اٹھ کر باہر صحن میں چلی آئی تھی۔ کچھ دیر مزید گزری تو کچن سے اپنے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ چائے بھی ختم ہو گئی مگر وہ دونوں نہیں آئی اور نہ ہی ہاشم کو کچھ پتا تھا۔ یوں ہی ادھر ادھر چلنے لگی، بے چینی سے صحن میں چکر کاٹ رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا، صبح سے دوپہر میں بدل چکا تھا۔ دیا کی صبح طبیعت خراب تھی تو شائستہ بیگم اسے ہاسپٹل لے چکی تھی۔ ابھی تک وہ دونوں واپس نہیں آئی تھی۔ حیا کو دونوں کی فکر رونے لگی۔ اس نے تخت اور پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر ڈالو گیٹ سے باہر نکل گئی۔ ابھی وہ گیٹ کو تالا ہی لگا رہی کہ شائستہ بیگم دیا گلی کے نکڑ سے اسے نظر آتے ہیں۔ اس نے سکون کا سانس لیا، دروازہ کھول کر واپس اندر چلی آئی۔ شائستہ بیگم اور دیا اندر آئی تو دونوں کے چہرے دمک رہے تھے اور شائستہ بیگم کے ہاتھ میں مٹھائی کا ٹوکرا بھی تھا۔ کہاں رہ گئی تھی دیا؟ میں پریشان ہو چکی تھی، سب خیریت ہے نا؟ منحوسوں کے کلیجے میں تو آگ لگی جب پتہ لگا کہ میرے گھر خوشی آنے والی۔ خیر سے دیا مجھے دادی بنانے والی ہے۔ ان کا انداز اور لہجہ تپا دینے والا تھا۔ دیا نے گھبرا کر حیا کے چہرے کی طرف دیکھا کہ اب اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ دیا پھپھو کیا کہہ رہی ہے؟ سچ میں تم ماں بننے والی ہو؟ حیا نے سنجیدہ لہجے پوچھا تو کنفیوز دیا نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ شائستہ بیگم حیا کی کیفیات دیکھنے کے لیے مزے سے کھڑی تھی۔ او مائی گاڈ، یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے، اور آپ نے مٹھائی سجانے کو لائی ہے؟ مجھے دیجیے، میں بانٹتی ہوں۔ اس کا چہرہ دیا اور شائستہ سے زیادہ دمکنے لگا تھا۔ دیا اور حیا گلے لگی تھی۔ شائستہ بیگم نے حیرانی سے دونوں کو دیکھا کہ کیا سوتنیں ایسے بھی ہوتی ہیں۔ وہ اس وقت شاکلہ جھیل کے کنارے بیٹھا تھا، چھوٹے چھوٹے کنکر پانی میں پھینک رہا تھا۔ دن ڈھل چکا تھا اور اب شام کی کرنیں شاکلہ کے پانی میں تیرتی نظر آ رہی تھی۔ پاس ہی دوسرے پتھر پر کاشان بیٹھا بغور اس کے چہرے کو پڑھ رہا تھا، جسے پڑھنا بڑا مشکل تھا۔ وہ عجیب انسان تھا، محبت بھی انتہا کی کرتا تھا، اسے دور بھی رہنا چاہتا تھا۔ کاشان کو کبھی کبھی کوفت ہونے لگتی تھی اس سے، اور کبھی خوف آنے لگتا تھا۔ اگر تم اسے محبت ہی کرتے ہو تو اسے حاصل کرنے کے لیے اتنا انتظار کیوں؟ کاشان نے پوچھا۔ میں محبت کرتا ہوں اور زور زبردستی سے بڑا ڈرتا ہوں۔ میں بس انتظار کر رہا تھا کہ ایک دن مسکرا کر مجھے کہے کہ لو آج سے میں تمہاری ہاشم نوید، اور اسے کہا بھی، لیکن اپنی قسمت ہی خراب ہے کہ محبت سے ملنے کا وقت آیا تو کوئی دنیا سے بچھڑ گیا۔ اسے افسوس تھا کہ کشمالہ کی موت کا، اور اس سے زیادہ افسوس تھا اس دن کا جس کا وہ انتظار کر رہا تھا، لیکن کشمالہ کی موت کے باعث وہ حیا سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ سنو حیا، کچھ کہا تھا تم نے، ایک وعدہ کیا تھا رشتے کو آگے بڑھانے کا، تو اب بات کر لو یار ان سے۔ شوہر ہو تم، شوہر بن جاؤ، خود حق جتاتے نہیں اور کسی کو ان پر ظلم کرنے سے روکتے نہیں۔ ارے کیسے شوہر ہو تم یار؟ کاشان اس کی لاجک سمجھنے سے قاصر تھا۔ جس کی محبت برسوں سے کاشان اس کی آنکھوں میں جلتی دیکھی تھی، جسے پانے کی چاہ اس کی سب سے بڑی خواہش، اور اب 2.5 سال سے وہ اس کے نکاح میں تھی، لیکن غربتوں کے یہ سال اسے بے جا گنوا دیے تھے۔ زندگی 2-4 دن کا کھیل نہیں ہے کاشان کہ میں شوہر بن کر روب سے اپنے حقوق اس سے وصول کر لوں۔ زندگی تو عمر بھر کا کھیل ہے پیارے، اور اس کھیل کو جیتنے کے لیے محبت بڑی ضروری ہے۔ محبت نہ صحیح تو دلی رضامندگی، اور وہ راضی ہوگی تو رشتہ آگے بڑھے گا، ورنہ زور زبردستی سے اس کے دل میں موجود اپنے لیے عزت بھی کھو دوں گا۔ بہت محبت کرتا ہوں میں اس سے، اور اگر اس کے دل میں عزت بھی نہ رہی میرے لیے تو میں کھڑے کھڑے مر جاؤں گا یار۔ یہ 2 سال اس سے بے رخی کیسے بڑھتی یہ میں ہی جانتا ہوں۔ وہ کیسے سمجھاتا کہ زبردستی رشتہ جوڑ بیٹھا تھا، دل کیسے جوڑتا اب؟ عمر سلطان پھر امیدوار بن کر آ گیا تھا۔ اس کا تو جان لے لوں گا، میں اس کی جان لے لوں گا، اپنی حیا نہیں دوں گا۔ اب بہت ہو گیا اس کا، کر لی ایک بہن سے اس سے شادی، دوسری کے آس پاس پہ نہیں بھٹکنے دوں گا۔ اس شخص کی قسمت میں ہی دوش ہے، کوئی بھی لڑکی اس کی زندگی میں شامل ہو برباد ہو جاتی ہے، اور اپنی حیا کو برباد نہیں ہونے دوں گا میں۔ اس کے بعد کاٹتے ہوئے چیخا تھا، اور اس وقت اس کی جیب میں رکھا فون چنگھاڑا۔ جلدی سے گھر آ جاؤ، خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ دوسری طرف سے فون برقرارتی ہوئی آواز حیا کی تھی۔ بہت دنوں بعد اس کی آواز میں خوشی تھی۔ فون جیب میں رکھتا مسکرایا اور کاشان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ گھر کی جانب بھاگا۔ دل میں کہیں خوش فہمیوں نے جنم لیا۔ مسکرا کر اسے بلا رہی تھی تو مطلب تھا کہ اپنا رہی تھی۔ گلی عبور کرتا گھر میں داخل ہوا۔ صحن میں سب سے پہلا چہرہ جو دیکھا وہ اسی کا تھا۔ چہرے پر بہت جاندار مسکراہٹ تھی، البتہ لباس وہی سفید تھا۔ ہاشم پر نظر پڑتے ہی وہ مسکرائی تھی، پھر میز پر رکھی مٹھائی کی پلیٹ اٹھا کر اس کے سامنے کی، پورا لڈو اس کے منہ میں ٹھونس کر مسکرائی۔ ہاشم کی نگاہوں نے اس چہرے سے ہٹنے سے انکار کر دیا تھا۔ دیا نے ہاشم کو اتنی محویت سے حیا کو تکتے پایا تو جانا کہ سب خوشخبری ایک حیا کی مسکراہٹ کے آگے پھیکی ہیں۔ مبارک ہو میرا بچہ، تو باپ بننے والا ہے۔ شائستہ بیگم نے اس کا ماتھا چوم لیا تھا، تب اس نے حیا سے نظر ہٹا کر دیا کو دیکھا جو سر جھکا چکی تھی اور آنکھوں کی نمی کو چھپا چکی تھی۔ خبر بہت بڑی تھی اور اسے بلانے والی حیا تھی تو وہ کیوں کرنا خوش ہوتا اور مسکرا دیا۔ شائستہ بیگم نے اسے پکڑ کر دیا کے برابر میں بٹھا دیا۔ اب لگ رہی نا میری بیٹی کی زندگی مکمل
نہیں، ابھی بھی ادھوری آپ کے بیٹے کی زندگی مامی جان، اور وہ مکمل ہوتی ہے حیا کے کچھ رنگوں اور خوبصورت مسکراہٹ سے۔ دیا نے حیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہاشم کی دوسری طرف بٹھا دیا۔ شائستہ بیگم نے نخوت سے حیا کو دیکھا۔ ہاشم نے مسکرا کر دونوں کی طرف دیکھا، پھر بازو پہ لا کر دونوں کو اپنے ساتھ لگایا اور جانا کہ اب زندگی دونوں کے بغیر ادھوری ہے اور یہ تکون ہی مکمل زندگی ہے۔ تم سے لڑکی میں نے پہلے دیکھی نہ ہی سنی حیا۔ رات کے کھانے کے برتن دھونے کے بعد کچن سے نکل کر کمرے کی طرف جانے لگی تھی کہ اس کے پوچھ پر ہاشم کی آواز آئی۔ دوپٹے سے ہاتھ پوچھتی واپس پلٹی تو سامنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا تھا۔ مجھ جیسی لڑکی؟ وہ سوال یہ ہوئی۔ تم جیسی لڑکی جو سوتن کے ماں بننے پر لوگوں میں مٹھائی بانٹتی پھرے اور فون کر کے ہنستے ہوئے شوہر کو بتایا کہ تم باپ بننے والے ہو۔ وہ واقعی عجیب تھی، اس کہانی میں موجود ہر شخص عجیب تھا۔ ارے نہیں، وہ جسے تم سوتن کہہ رہے ہو نا، وہ اس کا نام لے کر کہو۔ دیا ایسی لڑکی دیکھی نہ سنی۔ وہ اس سب میں اپنا کمال نہیں سمجھتی تھی، اور اگر دیا اسے دشمنی پالتی تو یقیناً بدلے میں وہ بھی دشمنی کرتی۔ اس نے محبت دی تھی تو محبت لی تھی۔ تو میرے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہو؟ وہ اپنی چاہ پر آیا تھا اور اپنے دل کی خواہش پر ذہن زبان پر لے آیا تھا۔ فیصلہ تو ہو چکا نا، جی لیں گے ہم ایک تکون میں، لیکن مجھے ابھی بھی وقت چاہیے۔ فیصلہ کر کے اٹل تھی، وہ اس کے اٹل فیصلے پر خوش ہو چکا تھا۔ بھلے اسے وقت چاہیے تھا، لیکن وقت پورا ہونے پر حیا کو لوٹنا اسی کے پاس ہے، اور یہ احساس بھرا طمانینت بھرا تھا۔ میں عمر بھر تمہارے فیصلے کے انتظار میں یوں ہی کھڑا رہ سکتا ہوں۔ وہ لہجہ محبت تھا، وہ سراپا محبت تھا۔ کھڑا رہنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جا کر سو جاؤ، دیا انتظار کر رہی ہوگی۔ اسے بھیج کر وہ بھی اپنے کمرے میں آئی۔ دروازے کی چرخی چڑھا کر وہ اس دیوار گیر تصویر کے سامنے آ کھڑی ہو چکی تھی۔ ایک تمہاری موت نے دیکھو اور ہم سب کو کتنا سفر کروایا۔ تم اسے نہ مرتے تو آج کہانی مختلف ہوتی۔ تم اگر اس دن صرف چند سانسیں ہی اور لے لیتے تو آج کہانی مختلف ہوتی۔ کہیں سمجھوتا ہوتا، نہ کہیں اداسی ہوتی، ہر چہرہ مسکراتا، کوئی کسی سے نفرت کرتا نہ یوں کوئی بے موت پڑتا۔ تمہیں جی لینا چاہیے تھا ارحم، تمہیں چند سانسیں اور جی لینا چاہیے تھا۔ وہ اسے روز شکوے کرتی تھی، روز شکایت کرتی تھی۔ کبھی وہ اسے بے بس اور بیچارہ معلوم ہوتا تھا تو کبھی اپنا گنہگار مان کر وہ اسے نفرت کرتی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی آ کر بیڈ پر چت لیٹ چکی تھی۔ آنکھوں کے سامنے چھم سے عمر سلطان کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ عمر سلطان جس کی پہلی محبت ہے اور عورت کے لیے مشہور ہے کہ وہ اپنی پہلی محبت کبھی بھی نہیں بھولتی۔ مت یاد آ گیا کرو اب مجھے۔ شادی شدہ عورت کو پرانا محبوب یاد ہے تو بڑا گناہ ہوتا ہے۔ شادی شدہ عورت کسی اور کو سوچے بھی تو خدا روٹھ جاتا ہے۔ اس نے آج عمر سلطان کے عکس کو توڑ کر خود سے وعدہ کیا کہ آج صرف اس کا دل عمر سلطان کو کل سے نہیں، کوئی عمر سلطان نہ کسی عمر سلطان کا خیال اور نہ کوئی محبت۔ اپنے خیالوں سے لڑتے وہ کب سو گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ آنکھ اس کی تب کھلی جب باہر گیٹ پر کسی نے یوں دستک دی جیسے توڑ ڈالنے کا ارادہ ہو۔ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، تبھی اسے محسوس ہو کہ بہت سے قدم باہر تیزی سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ وہ ان قدموں کی آہٹ پہچانتی تھی کہ ارحم کی موڑ پر بھی یہی آہٹ ہے، وہ سن چکی تھی۔ بیڈ سے اٹھ کر اسے چٹکی کھولی اور باہر آئی، جہاں پولیس سب کے نمایاں بیچ عمر سلطان سفید ڈریس شرٹ کے بازو فولڈ کیے ہوئے تھے اور ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے ہوئے شان بے نیازی سے کھڑا تھا۔ حیا سمجھ نہیں پاتی کہ وہاں کیا ہوا تھا اور کیا ہونے والا تھا۔ اسے سمجھ تب لگی جب اس کے کانوں میں شائستہ بیگم کی چیخ و پکار گونجی اور کسی نے کہا تھا کہ ہاشم نوید کو اریسٹ کرو۔ پھر اس نے دیکھا کہ ہاشم کو ہتھ گھڑی پہنا دی گئی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ آپ پھر شوہر کو یوں نہیں لے کر جا سکتے، قصور کیا ہے اس کا؟ وہ چلائی تھی اور کہ بہت ہوا، اب مزید کچھ برا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے پاس کمپلین ہے ان کے خلاف، اس لیے کہ ان کو کشمالہ کے مرڈر کیس میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بم کا گولہ تھا جو اس کے سر پر گرا تھا۔ کس نے کی یہ کمپلین؟ اسے لہجے کو متوازن رکھنے کی کوشش کی۔ کشمالہ سلطان کے شوہر عمر سلطان نے، پولیس افسر نے بتایا تو حیا کی آنکھوں میں بے یقینی ابھری۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر پر اتنا گھٹیا الزام لگانے کی؟ چاہتے کیا ہو تم؟ حیا نے گریبان سے پکڑ کر اس کے روبرو کیا۔ جی میں نے کمپلین کی ہے کیونکہ میری بیوی ہی مری ہے، مسز ہاشم نوید، اور یہ کتنا الزام ہے اور کتنا سچ یہ اب عدالت میں طے ہوگا۔ عمر سلطان نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑوایا تھا اور پھر شائستہ بیگم کی آہو پکار تھی کہ خاموش آنسو حیا کا غصہ جاری رہا، لیکن پولیس اور عمر سلطان ہاشم کو لے چکے تھے اور وہ کہتا ہی رہ گیا کہ اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ حیا نے اپنی پوری کوشش کی کہ ہاشم کے خلاف کوئی کیس نہ بنے، لیکن کیس بنا اور اتنا اسٹرانگ بنا کہ رہائی کی کوئی صورت ہی نظر نہیں آ رہی تھی، اور حیا الگ عمر سلطان سے دشمنی پال کر بیٹھ چکی تھی۔ اس نے ابھی تک کوئی ثبوت دیکھا نہ سنا تھا۔ اسے لگتا یہی تھا کہ عمر سلطان ہاشم کو پھنسا رہا ہے تاکہ پہلے نہ صحیح تو اب حیا اسے مل جائے، اور یہ بات اسے کہتے ہوئے عمر سلطان کو تھپڑ بھی مارنا چاہتا، مگر اسے حیا کا ہاتھ جھٹک کر یوں دیکھا جیسے پہچانتا ہی نہ ہو۔ عمر سلطان کا رویہ عجیب تھا، یا اسے کبھی یہ رویہ دیکھا نہ تھا اس لیے اسے سب سے زیادہ تکلیف اس کے لہجے اور رویے سے ہوئی، لیکن اب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہاشم کا کیس عدالت پہنچ چکا تھا اور پہلی پیشی کی تاریخ بھی آ چکی تھی۔ دیا خاموشی سے روتی رہتی تھی اور شائستہ بیگم صدمے کے زیر اثر کچھ دنوں میں ہی برسوں کی بیمار لگنے لگی تھی، اور ایسے میں صرف حیا تھی جو ساری ہمت یکجا کیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی ہاشم کے لیے، اور اسے یقین تھا کہ ہاشم بے گناہ ہے، وہ اسے چھڑوا لے گی، لیکن اس کا یہ یقین تب ٹوٹا جب پہلی پیشی میں عمر سلطان کے وکیل نے ایسے ثبوت پیش کیے کہ ہاشم کے کیس کی دھجیاں بکھر گئیں۔
اور حیا وہ تو بیٹھے بیٹھے پتھر بن گئی تھی. کیسا ہو سکتا تھا؟ کیا اتنا شان دکھنے والا ہاشم نوید اندر سے درندہ تھا؟ اور صرف حیا نہیں، دیا بھی ڈھہ گئی تھی. اس کا صبر رائے گا گیا تھا، اس کی محبت ادھوری رہ چکی تھی، اس کا ہیرو درندہ نکل آیا تھا. ہاشم نوید کی آزادی کی کوئی صورت نہیں تھی، کیونکہ اس کا گناہ پہلی پیشی میں ثابت ہو چکا تھا. اس کا گناہ کشمالہ جہانگیر کا قتل تھا، اور اس کا ثبوت کشمالہ مرتے مرتے دے گئی تھی. اس دن کشمالہ نے ہاشم کو ایک ہوٹل میں بلایا تھا. لیمپ میں اسپائی کیمرہ بھی لگا دیا تھا تاکہ آج کی گفتگو کو بھی ریکارڈ کر کے ہاشم کو بلیک میل کر سکے. لیکن وہ اس کی موت کا ثبوت بن چکا تھا، جس میں سب کچھ واضح تھا. ہاشم کا کشمالہ کو مارنا بھی اور پھر کشمالہ کے فون سے چھیڑ چھاڑ کرنا بھی، اس میں ایک اور گناہ کا خلاصہ ہوا تھا. جہانگیر مرا نہیں تھا، اسے مارا گیا تھا سلو پوائزن سے. رفتہ رفتہ اور ایک اور انکشاف حیا کو پتھر کر دینے کے لیے کافی تھا. عدالت نے اگلی پیشی میں فیصلہ سنانے کا کہا، اور ساتھ ہی جہانگیر کو کیس رجسٹر کر کے کترینہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا. عدالت سے نکلتے وقت وہ اپنے ہوش و حواس پہ تھی ہی نہیں. اس کے قدم اس کے وجود کا بوجھ اٹھانے سے انکاری تھے، اور روح اس دنیا میں بھی دھوکے میں جینا نہیں چاہتی تھی. اسے خبر ہی نہیں تھی کہ اس کے ساتھ دیا بھی آئی تھی. جو کب اٹھ کر کمرہ عدالت سے گئی اسے کچھ پتہ نہیں چلا. اور جب وہ عدالت سے نکلتے لڑکھڑائی تو وہ تیزی سے تھاما تھا وہ ہاتھ جنہیں وہ ہمیشہ تھامنا چاہتی تھی، اور وہ آنکھیں اسے آج بھی منتظر نظر آئی تھی. خود کو سنبھالتے بڑی مشکل سے میڈیا کے ہجوم سے نکلی، اور وہ کب واپس گاؤں پہنچی اسے کچھ پتہ نہیں چلتا. جب گھر میں داخل ہوئی تو شائستہ بیگم اسے تخت پر بیٹھی آنسو پوچھنے نظر آئی تھی، اور دیا صوفے پر بیٹھی گہرے گہرے سانس رہی تھی. حیا اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی. اگلے کچھ دن تک گھر میں رہتے تینوں لوگ ایک دوسرے سے نظر چرائے پھر رہے تھے کہ ایک دن کاشان آیا اور اپنے ساتھ جو خبر لایا تھا وہ اتنی بھیانک تھی کہ ہر شخص اپنے ہی چہرے سے ڈر گیا. وہ خبر اتنی دردناک تھی کہ ہر شخص کے چہرے پر درد کی جھڑیاں پڑ چکی تھیں. پل بھر میں سب بوڑھے ہو گئے. خبر تھی کہ قیامت جو ٹوٹی تھی تو سب کو بہا گئی. ارحم نوید کا قاتل ہاشم نوید تھا. جس نے سنا کانوں پر ہاتھ رکھ دیے بے یقین ہوا، اور یک جان دو قلب جس کے محبت کی مثالیں سب دیتا تھا، اس محبت کو مار دیا گیا. شائستہ بیگم نے سنا تو دھڑام سے گرو. چند پل لگے وہ دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی. شائستہ نوید بھی مر گئی. ہاشم نوید نے آج ان کی بھی جان لے لی تھی. حیا دھاڑے مار مار کر یوں روئی کہ سارا گاؤں اکٹھا ہو چکا تھا. اور ایک دیا تھی جو جانے اتنا حوصلہ کہاں سے لاتی تھی کہ جو بڑے سے بڑے غم پر روتی تھی بس خاموشی سے روتی تھی. حیا کا دل چاہا تھا کہ جائے اور ہاشم نوید کا منہ نوچ کر پوچھے کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا. سب کی زندگیاں برباد کرتے ہوئے پھر شائستہ بیگم کے آخری دیدار کے لیے پولیس کی حراست میں جب اسے لایا گیا تو گاؤں کے ہر شخص نے اس پر تھوک دیا تھا. پھر سب نے دیکھا کہ خاموش رہنے والی دیا چیخی تھی. دیا کی آواز پوری شاکلہ میں گونجی تھی، اور اسے ہاشم کو شائستہ بیگم کے جنازے کے پاس پھٹکنے نہ دیا. اسے ان کا آخری دیدار کروایا، اور اس کا فیصلہ اتنا اٹل تھا کہ روتا رہا چیختا رہا لیکن کچھ بھی کام نہیں آیا تھا. اور اسے اگلی باری حیا کی تھی. حیا تو مار ہی ڈالتی اسے، جو پولیس بیچ بچاؤ کرتے اسے واپس نہ لے جاتی. سب برباد ہو چکا تھا، سب تباہ ہو چکا تھا، اور یہ سب فقط ایک ہاشم نے کیا جو صرف اپنے لیے سوچ کر. اگلی پیشی میں اسے اپنا ہر جرم قبول کر لیا. اور سچ یہ تھا کہ وہ بھی ختم ہو چکا تھا اندر سے. وہ جو ارحم کے مرنے پر بڑے دن صدمے میں رہا تھا وہ صدمہ قتل کا تھا. اپنے باپ جیسے بھائی کو مار دینے کا تھا. وہ جو 2 سال تک گھر باقاعدگی سے نہیں آیا تھا تو وہ ماں اور حیا کا سامنا کرنے سے ڈرتا تھا. اسے قبول کر لیا تھا کہ ایک حیا جہانگیر کے لیے اسے دنیا الٹ دی تھی. اس میں کشمالہ نے اس کا ساتھ دیا تھا. کشمالہ کو حیا کی جائیداد اور عمر سلطان دونوں چاہیے تھے. پلان بھی ایسا بنایا کہ کشمالہ کو بھی سب ملا، ہاشم کو بھی ملا. لیکن پھر کشمالہ کی ایک بیوقوفی نے سارا پلان ایکسپوز کر دیا تھا. ہر جرم کا خلاصہ ہو چکا تھا. عدالت نے ہاشم نوید کو ارحم نوید اور کشمالہ جہانگیر کے قتل کے جرم میں پھانسی کی سزا سنا دی تھی. اور اب اسے پھانسی نہ بھی دی جاتی تو اس کو ضمیر مار لیتا. اسے جو اب اسے روز آئینہ دکھاتا تھا. نوید ہاؤس ایک بار پھر سے ویران ہو چکا تھا. اس میں صرف وہ دونوں بچی تھیں، حیا جہانگیر اور دیا جمشید. اور وہ دونوں جانتی تھی کہ دل مر چکا ہے، روح فنا ہو چکی تھی. کچھ دن بعد وہ سنبھلی تو ایک فیصلہ کرتی، چادر کندھوں پر ڈالتی اب تک کمرے سے باہر نکلی تھی. کہاں جا رہی آپ حیا؟ دیا نے اسے جاتے دیکھا تو پوچھا. ان دنوں دیا پہلے سے زیادہ خاموش رہتی تھی. بڑا سا دوپٹہ ڈال رکھتی، اس کا وزن بڑھ رہا تھا. شہر جا رہی ہوں، فیکٹری کافی دن سے بند ہے، بزنس کو بہت نقصان ہو رہا ہے، جیل بھی جانا ہے. ہاشم کی پھانسی کو ابھی وقت ہے. میں نہیں چاہتی کہ مزید ایک دن یا تم اس شخص کے نام کو اپنے نام کے آگے لگا کر گزاریں. طلاق کے پیپر سائن کروا کر آؤں گی آج ان سے. وہ آنسو پوچھ کر زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی. دیا نے آنکھیں زور سے بن گئی. اس کے ذات کے ایک دم تکلیف کا احساس بن چکا تھا. حیا کو اس پر بے انتہا ترس آتا تھا. وہ اس درد بھری زندگی کے لیے تو نہیں بنی تھی. اسے یہ زندگی کبھی جینے بھی نہیں دینا چاہتی تھی. گھر سے نکل آئی کاشان کی بہن کو دیا کا خیال رکھنے کا کہہ کر ٹیکسی لے کر شہر چلی آئی تھی. اس کو اپنے ڈوبتے کاروبار کو بھی بچانا تھا جس کے اس کے باپ نے بہت محنت سے اس مقام تک پہنچایا تھا. اسے فیکٹری پھر سے کھلوائی، ورکرز کو بلوایا، کام شروع کرنے کے پلانز بنائے. اس کے بعد وہ وکیل کے دفتر گئی تھی جسے پہلے سے اس نے پیپرز تیار کرنے کا کہہ دیا تھا. پیپرز لے کر جب وہ وکیل کے دفتر سے نکل رہی تھی تو کسی سے اس کو زور کا تصادم ہوا تھا. عمر سلطان تھا. اسے دیکھ کر مسکرایا تھا. وہ تو مسکرا بھی نہیں سکی تھی. پیپرز پر گرفت مضبوط کرتے جانے لگی کہ اس سے پکارا.
میں خوش فہم ہو جاؤں؟ وہ سوالیہ ہوا تھا۔ حیا بنا اس کی بات کا جواب دیے وہاں نکل گئی تھی۔ وہ اب اسے خوش فہم نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اب کچھ بھی خود سے نہیں کرنا چاہتی تھی کہ خود سے شاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تھا، سب کھیل وقت کے تھے۔ کچھ دیر میں وہ جیل پہنچ چکی تھی، جہاں محبت کا متلاشی خود غرض انسان قیدی بنا بیٹھا اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھا تو فوراً اٹھ کر سلاخوں کی طرف آیا تھا۔ حیا، حیا تم آ گئی، میں تمہیں بہت یاد کرتا ہوں۔ کتنا یاد کرتے ہو مجھے؟ حیا نے پوچھا۔ اتنا کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ تو حساب کر لو پھر، کیونکہ اب حیا صرف یاد آیا کرے گی، آیا نہیں کرے گی۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا، اس شخص کو کیا کہتی جس سے صرف تکلیف نہیں دی تھی، اسے رسوا کر ڈالا تھا۔ حیا نے ہاتھ میں پکڑی فائل کھولی، پین کے ساتھ اس کی طرف بڑھائی۔ مجھے اور دیت کو آزاد کر دو اب ہاشم۔ کوئی تمہارا نام لے کر جب کہتا ہے نا کہ دیکھو یہ ہاشم نوید کی بیوی ہے، تو مر جانے کو دل کرتا ہے۔ پھر جب وہاں سے نکلی تو کئی آنسو گھالوں کو بھگو رہے تھے اور دل تھا کہ پھٹ رہا تھا۔ کس نے کتنا سفر کیا تھا کوئی حساب نہیں تھا، کس کے حصے میں کتنا خسارہ آیا تھا اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آج 2.5 سالوں سے کندھوں پر رکھا انجانا بوجھ اتر چکا تھا، انچاہا رشتہ ختم ہو چکا تھا، ہاشم سے ہر تعلق ختم ہو چکا تھا۔ وہ فائل پر گرفت مضبوط کیے جب باہر نکلی تو مسافر آج پھر سے کھڑا اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ گاڑی سے ٹیک لگا یوں کھڑا تھا جیسے برسوں سے اپنی ماروی کے انتظار میں ہو۔ وہ اسے خاطر خواہ نظر انداز کرتے آگے بڑھی، لیکن نہ اس کی گاڑی تھی اور نہ ڈرائیور۔ میں نے ڈرائیور کو واپس بھیج دیا، اس کے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے اس کی گاڑی کی طرف بڑھی، جس کا فرنٹ ڈور کھولے منتظر تھا۔ بیٹھی تو وہ بھی فوراً سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی گاؤں کی طرف مڑی تھی، لیکن دونوں نے کوئی بات کی تھی اور نہ ہی ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ حیا کو ہوش نہیں تھا تو وہ ہوش میں تھا، لیکن اس پر طے کیے بیٹھے تھے کہ حیا کو زندگی سے نہیں جانے دے گا۔ گاڑی گھر کے اس دروازے کے آگے روکی تو فوراً سے اترنے لگی اور عمر سلطان کی گمبھیر آواز سوالی ہوئی۔ کیا برسوں بعد کہانی میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ماروی عمر کو مل جائے؟ میں اور دیا اکیلے ہوتے گھر پر، ورنہ آپ کو ضرور چائے پوچھتی۔ اس کے سوال کو نظر انداز کرتی جا چکی تھی، لیکن اس بار طے کہ اسے جانے نہیں دے گا۔ اس بار وہ زندگی سے زندگی کو نہیں جانے دے گا۔ جیل کی کال کی کوٹری میں بیٹھا وہ شخص شدت سے اپنی موت کے انتظار کا منتظر تھا۔ وہ دعا کرتا تھا کہ اس کی سزا کا وقت آئے تو زندگی کی سزا سے اسے چھٹکارا مل جائے۔ کئی راتوں سے سویا تھا، نہ کچھ کھایا پیا تھا۔ وہ کیسے سوتا کہ اسے وہ شخص یاد آتا تھا جو اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا تھا تب تک جب تک وہ سو نہیں جاتا تھا۔ اس شخص کو اس نے اپنے ہاتھوں سے مارا تھا۔ وہ کیسے کچھ کھا پاتا تھا کہ وہ شخص اسے شدت سے یاد آتا تھا۔ وہ اپنی خواہشیں مار کر خود کم کھا کر اسے کھلاتا تھا۔ اسی شخص کو اس نے مار ڈالا تھا۔ اسے یاد تھا کتنی بے یقینی تھی ارحم کی آنکھوں میں۔ وہ مرتا ہوا شخص کتنا بے یقین تھا کہ جسے جینے سکھایا تھا وہ اسے ہی مار رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اسے حیا سے محبت تھی، بے تحاشا، اور ایک وقت ایسا ہے جب اسے جانا کہ اگر وہ محبت اسے نہ ملی تو وہ دنیا کو آگ لگا دے گا۔ پہلے اس نے حیا عمر کے محبت نامے سنے تو سوچ لیا کہ اب محبت سے دور رہے گا، لیکن حیا سے دور رہنا ممکن نہیں تھا۔ اور پھر کشمالہ آئی پلان کے ساتھ، جس سے سانپ بھی مر جاتا، لاٹھی بھی باقی رہتی، لیکن پلان سن کر وہ آگ ببول ہو چکا تھا۔ کوئی اس کے بھائی لگاتا تو وہ ہاتھ توڑ ڈالتا، لیکن پھر کچھ وقت کے بعد اسے جانا کہ اگر وہ ارحم کی جگہ عمر سلطان کو حراست سے ہٹا دیتا ہے تب بھی اسے حیا نہیں ملتی، کیونکہ پھر وہ ارحم نوید کو مل جائے۔ اور کچی عمر میں محبت کا جوش اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ سب کچھ بھول بیٹھا تھا، تو صرف حیا کو پانے کی دھن اور کشمالہ کا پلان ہر طرح سے کام آتا۔ کشمالہ نے فون کر کے دھوکے سے ارحم کو بلوایا تھا، پھر کئی دن تک اسے قید رکھا کیونکہ ہاشم ہمت یکجا نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک دن ہمت یکجا کی تو پلان کو انجام تک پہنچانے کا وقت آیا۔ ارحم کے فون سے اس نے حیا کو فون کر کے بلایا اور کشمالہ کے لوگ ارحم کو اس فیکٹری میں لے آئے۔ پھر جب وہاں ہاشم آیا تو اسے دیکھ کر ارحم بے تحاشا خوش ہوا۔ اسے لگا کہ دونوں بھائی مل کر یہاں سے نکلنے کی راہ نکالیں گے، اور ہاشم کے گلے لگا تھا، اور اسی موقع پر فائدہ اٹھاتے ہاشم نے ارحم کے پیٹ میں خنجر گھونپ ڈالا۔ ارحم پیٹ پر ہاتھ رکھے سے دور ہوا تھا، بے یقینی اس کی آنکھوں میں واضح تھی، وہ لڑکھڑا کر گرنے کو تھا۔ ہاشم نے اسے تھاما اور پیٹ سے خنجر نکال کر پے در پہ 2-3 وار کر ڈالے۔ خون کا فوارہ پھوٹ پڑا تھا اور لگ رہا تھا کہ ارحم کو تکلیف یقین کے ٹوٹنے کی تھی، مرنے کی نہیں۔ ہاشم نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا تو وہ نیچے گر پڑا۔ خنجر پیٹ میں ہی موجود تھا۔ ہاشم گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، پھر ارحم کے سر سے سر ٹکاتا دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دینا بھائی، لیکن حیا مجھے آپ کی موت کے بدلے میں مل سکتی ہے، میں خود غرض ہوں بھائی، مجھے معاف کر دینا۔ وہ رو رہا تھا، اسے درد ہو رہا تھا، اسے شدید تکلیف ہوتی، اس سے زیادہ تکلیف ارحم کی آنکھوں میں تھی۔ اور پھر کشمالہ روتے ہوئے ہاشم کو کھینچ تان کر وہاں سے نکال کر لے گئی تھی۔ پھر کئی دنوں تک کچھ صدمے کے زیر اثر رہا۔ یہ صدمہ کون سا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسے آج بھی ارحم کی بے یقین آنکھیں یاد آ رہی تھی، اسے وہ ماں یاد آ رہی تھی، اسے سب کچھ برباد کر ڈالا تھا، جسے پانے کے لیے سب کچھ کیا تو وہ بھی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ اس نے چیل کیا تھا ہر محبت کرنے والے کے ساتھ، اور محبت خود سے کھیل کرنے والوں کو معاف نہیں کرتی۔ اسے جیل کی دیواروں پر ارحم کی بے یقین آنکھیں نظر آ رہی تھی، ٹانگوں پہ سر دیے بیٹھا ہوئے بے تحاشا خوفزدہ تھا، جسے بچپن میں ہو جایا کرتا تھا، ارحم اسے سنبھال لیتا تھا، لیکن اب ارحم نہیں تھا، وہ اپنی چھت پر اپنے ہاتھوں سے توڑ بیٹھا تھا، وہ اپنا سہارا خود ہی مار بیٹھا تھا، وہ خود کو خود ہی تباہ کر بیٹھا تھا۔ 2 سال بعد
تم آئے نہیں ابھی تک تو سن لو، اب آنا بھی مت، میں اکیلی جا سکتی ہوں۔ حیا فون کان سے لگائے غصے میں تھی، دوسری طرف وہ گاڑی کی چابی لیتے تیزی سے آفس سے نکلا تھا۔ ایک ہاتھ سے فون کان سے لگائے پارکنگ کی طرف بھاگا۔ سوری حیا، بس میں 5 منٹ میں پہنچا، گاڑی پارکنگ سے نکالتے اس نے کہا، اور دوسری طرف ٹھک کر کے فون رکھ دیا گیا تھا۔ حیا کے چہرے پر غصے کی لالی تھی، ہاتھ اجلت میں چلتے بیڈ پر پڑی مختلف اشیاء اٹھا کر باسکٹ میں رکھ رہے تھے۔ حیا نے سفید رنگ کی شرٹ کے ساتھ میرون گاؤن اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا، سفید دوپٹہ کندھے پر ڈالا ہوا تھا۔ اس کی زندگی سیاہ و سفید سے نکل آئی تھی، اور اب وہ رنگوں سے مزین دنیا میں دل کی خوشی کے ساتھ جیتی تھی، اور ان خوشیوں کو اس تک لانے والا عمر سلطان تھا۔ عمر ٹھیک کہتا تھا کہ برسوں بعد روایت بدلی تھی، عمر کو اس کی مار بھی ملی تھی اور زندگی مکمل ہو چکی تھی۔ عمر سلطان ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کر گھر پہنچ چکا تھا، لیکن حیا کا موڈ بحال نہیں ہو سکتا تھا۔ کھلونوں کو باسکٹ میں رکھ رہی تھی جب عمر سلطان نے اس کے گرد باہوں کا اظہار کر کے ٹھوڑی اس کے سر پر ٹکا دی۔ یار تھوک بھی دو غصہ، آ گیا ہوں نا میں، تم آتے ہو اور ہمیشہ دیر سے آتے ہو۔ حیا نے اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ ہو تو اٹھک بیٹھک کروں، کان پکڑ کر اس قدر معصومیت سے بولا کہ حیا مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ دے کر وہ جیسے جی اٹھا تھا۔ تعریف کروں میں تمہاری؟ وہ اس کے نزدیک آیا تھا۔ کرو، وہ اترا کر بولی تھی۔ اس کے سامنے کھڑا اونچا لمبا مرد صرف اس کے لیے جیتا تھا، اور بات ہی کچھ ایسی تھی کہ خوش ہو جاتی تھی۔ مسکراتی ہوئی بہت اچھی لگتی، اور تب بہت اچھی لگتی جب یہ ننھی منی غلطیاں نظر انداز کر دیا کرو۔ اچھا جی، جو حکم آپ کو جناب عمر سلطان صاحب۔ اب باتیں بنانا چھوڑو، یہ سامان گاڑی میں رکھوائی جانا ہے ہمیں۔ سامان کچھ دیر تک گاڑی میں رکھ کر دونوں گاڑی میں سوار ہو چکے تھے، اور عمر نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ہلکی پھلکی پیار بھری نوک جھوک میں راستہ کٹا تھا، اور گاڑی گاؤں کی گلی میں داخل ہوئی۔ اس گاؤں سے حیا کے لیے کچھ اچھی یادیں وابستہ نہیں تھی، لیکن وہاں ایک دیا رہتی تھی جسے وہ بھول سکتی تھی، نہ رشتہ توڑ سکتی تھی۔ گاڑی نوید ہاؤس کے پاس سے گزری تو دل پر ہاتھ پڑا تھا کہ ہنستا بستا گھر آج بند تھا۔ گیٹ کو تالا لگا ہوا تھا، گھر کی در و دیوار سے ویرانی ٹپک رہی تھی۔ گاڑی نوید ہاؤس کے پاس سے گزری، کچھ فاصلے پر بنے ایک بلو گیٹ کے سامنے رک چکی تھی۔ دونوں گاڑی سے اترے، کئی گھروں کی کھڑکیوں سے کئی گردنوں نے جھانک کر حیا کو دیکھا۔ جس حیا کو قاتلہ کہا جاتا تھا، آج اس کو خوش دیکھ کر سب پہنچ کر رہ چکے تھے۔ عمر سلطان نے ڈگی سے سامان نکالا، تب تک حیا گیٹ پر دستخط دے چکی تھی۔ گیٹ کھل بھی چکا تھا۔ کھولنے والی دیا تھی، حیا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر کوسوں قزا کے رنگ بکھر چکے تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے ملتے یوں لگ رہی تھی جیسے سگی بہنیں ہوں۔ مجھ بیچارے کو بھی اندر آنے کی اجازت ملے گی؟ دونوں ہاتھوں میں ڈھیروں سامان اٹھایا بولا تو حیا اور دیا مسکرا کر ایک طرف ہوئی تو وہ اندر گیا۔ اس کے پیچھے وہ دونوں بھی اندر بڑھی۔ جگ جگ جیو، آ گئی تم حیا پتر؟ ایک بوڑھی عورت نے حیا کا ماتھا چوم کر اسے گلے سے لگا لیا، اور پھر حیا ان کے پاس ہی تخت پر بیٹھ چکی تھی۔ عمر سلطان بھی تمام سامان رکھ کر حیا کے برابر میں یہاں بیٹھا۔ عرفین کہاں ہے؟ حیا نے دیا سے اس کے بیٹے کے بارے میں پوچھا، جو اب 1 سال 3 ماہ کا ہو چکا تھا۔ باپ کا دم چل رہا ہے، ابھی بازار بھیجا انہیں ساتھ ہی، عرفین کو بھی ساتھ لے گیا۔ دیا مسکرائی تھی، اس کی مسکراہٹ میں خوشی کا عنصر دیکھ کر حیا بھی خوش رہ گئی۔ وہ باتیں کر رہی تھی جب دروازے سے عرفین اپنے بابا کے ساتھ آیا۔ اس کے ایک بازو میں عرفین کو اٹھا رکھا تھا، دوسرے ہاتھ میں کچھ شاپرز تھے۔ حیا کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ دیا نے اس کے ہاتھ سے شاپرز لیے کچن کی طرف چلی گئی۔ اما جی نے اسے عرفین کو اٹھایا، وہ عمر سلطان سے گلے ملنے لگا، اور اس کے بعد حیا کی طرف متوجہ ہوا۔ کیسی آپ حیا؟ میں بالکل ٹھیک اور فٹ فاٹ، تم سناؤ کیسے ہو کاشان؟ کاشان نے مسکرا کر سر کو خام دیا۔ عرفین اپنی طوطی زبان میں پاپا کہنے لگا تو کاشان نے مسکراتے اسے اٹھا لیا۔ دیا کچن سے فیڈر لے کر آئی اور کاشان کو پکڑائی کہ وہ عرفین کو پلائے۔ دیا کو مکمل زندگی جیتے دے کر حیا کے دل و جان میں سکون اتر آیا۔ وقت تھا اور بڑا کٹھن تھا، لیکن گزر گیا، اور اب حصے کی خوشیاں وصول کی جا رہی تھی۔ حیا اور دیا کے حصے کی خوشیاں بہت غموں کے بعد آئی تھی، تو اتنا کافی تھا۔